بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستاں، مریض سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ کافی دنوں سے فرمائش ہو رہی تھی ریڈ شاہ کے ناول ریڈ کریں، ریڈ شاہ کے ناول ریڈ کریں، تو ریڈ شاہ کا ناول میں لے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، وہ ریڈ کرنے لگی ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ایک سال پہلے بھی ایسی بارش ہوئی تھی جس کی ہر خوشی ہر خواہش کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی، لیکن آج کی یہ بارش اس سے کچھ چھیننے نہیں آئی تھی، بلکہ آج کی بارش تو اسے اس کی ہر خوشی لوٹانے آئی تھی۔ کتنا تڑپا تھا وہ ایک سال پہلے، کتنا درد سہا تھا۔ ایک سال پہلے کی وہ رات وہ کبھی نہیں بھلا سکتا تھا جو اس کے لیے اذیت سے بھری ہوئی تھی، لیکن آج تو اس رات کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آج اس کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہوئی تھی، کیونکہ اس نے آج اپنی چاہت کو پا لیا تھا، اس چاہت کو جسے اس نے رو رو کے اپنے رب سے مانگا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کا بندہ اپنے رب سے رو رو کر کچھ مانگے، اس کا سونا رب اسے نہ دے؟ وہ کس خوبصورتی سے آج اس کے رب نے اسے اس کی ہر خوشی دے دی تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیا۔ وہ جانتا تھا کہ چاہت کے لیے نیا سفر آسان نہیں ہے، اتنا کچھ سہا تھا اس نے، کتنی تکلیف میں کتنی اذیتیں برداشت کی تھی اس نے، لیکن اسے اپنے رب پر پورا یقین تھا۔ ہاں، اسے یقین تھا اپنے خدا پر کہ پہلے وہ اسے آزمائے گا، پھر اتنا دے گا کہ وہ سنبھال نہیں پائے گا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے صبر کے بدلے میں اس کی چاہت دے دے گا۔ کتنا مہربان تھا اس کا رب۔ بے شک دل کے قریب کوئی نہیں سوائے اللہ کے، نو ڈاؤٹ۔ وہ مسرور سا کمرے کی جانب چلتی ہے جہاں وہ ہوشربا حسن لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس شادی سے خوش ہے یا نہیں، ہاں لیکن اسے یقین تھا کہ اس کی آنے والی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا، وہ اسے اس کی زندگی کی ہر خوشی دے گا، اس کی سب تکلیفوں کا ازالہ کر دے گا۔ اس نے دروازہ کھولا تو چاہت سامنے بیڈ پر اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ یہی تو اس کی خواہش تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے قریب اور بیڈ پر اس کے برابر بیٹھ گیا، جس کا کوئی جواب نہ ملا۔ شاید وہ گھبرا رہی تھی یا شاید شرما رہی تھی، اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے اس کے اندر کا حال جاننا بہت مشکل تھا۔ مانا کہ آپ بہت حسین ہیں اور یہ غرور آپ پر سوٹ بھی کرتا ہے، لیکن سلام کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی خاموشی سے وہ اس کے موڈ کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا، اسی لیے چھیڑتے ہوئے بولا، لیکن وہ اب بھی کچھ نہیں بولے۔ موسیٰ نے اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کر اپنے ہونٹوں کے قریب لے گیا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی، جو شاید اس نے 3 سال پہلے اس حسین رات میں چاہت کو تحفے میں دینے کا سوچا تھا۔ وہ تو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ چاہت کو کب سے چاہتا ہے، بس وہ اسے اپنی سے لگنے لگی تھی اور اس احساس کا محبت کا نام دے ڈالا۔ اس کے ہاتھ کی کلائی میں خوبصورت سے 2 کنگن پہنا کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ چاہت، تم میری زندگی ہو۔ میں نہیں جانتا کب سے، جب سے محبت کے لفظ سے آشنا ہوا، میں نے اس لفظ کو حقیقت کے روپ میں صرف تمہیں دیکھا ہے۔ تم محبت ہو، اور لوگ کہتے ہیں محبت سب کچھ ہوتی ہے، اور تم میری سب کچھ ہو۔ آئی لو یو سو مچ۔ میں بہت خوش رکھوں گا تمہیں۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرائے وہ اپنے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور اس پر چھکا اور محبت بھری جسارت کر گیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کے مقابل نہ تو اس کی باتوں کا کوئی اثر ہے اور نہ ہی اس کی جسارتوں پر، نہ تو وہ شرما رہی ہے نہ گھبرا رہی ہے، بلکہ وہ تو پتھر بنی اس کی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے منہ سے اس نے لفظ تک ادا نہ کیا۔ کتنی دیر تک بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ سب نے اسے بتایا کہ وہ پہلے جیسی نہیں رہی، بہت بدل چکی ہے۔ اس کے دل میں کوئی احساس زندہ نہیں بچا۔ کتنے دعوے سے کہا تھا اس نے کہ وہ اس کے سب احساس واپس لے آئے گا، لیکن اب اسے اپنا وہ دعویٰ غلط نظر آ رہا تھا۔ کتنی دیر اسے دیکھتے ہوئے وہ اپنے اندر گھٹن محسوس کرنے لگا، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے یقین تھا کہ چاہت نے ایک بار بھی دروازے کی طرف نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں جی، چاہت نوں کیڑا سکتا ہویا؟ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ گول نہیں کر پا رہا تھا، پھر آخر بال اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اس بار تو یہ گیم میرا ہوگا موسیٰ، تو ہارنے والا، اس بار یہ گول میرا ہے، کیف ابھی نہ ملنے والی جیت کی سرشاری میں بولا، جس پر موسیٰ مسکرایا۔ اس کی ٹانگوں کے آگے ایک زوردار کک بال کو ماری۔ اس سے پہلے کہ کیف کچھ سمجھتا، موسیٰ بھاگ کر بال کو اور آگے لے گیا۔ کیف کی ٹیم کے سب لوگ اس کے پیچھے بھاگ کر بال چھیننے کی کوشش میں تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ سے بال لینا ناممکن ہے۔ تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے موسیٰ نے کک کو مارا اور بال سیدھا نیٹ کے اندر چلا گیا، اور اس طرح سے موسیٰ کی ٹیم آج بھی جیت کی ہمیشہ کی طرح پورے کالج میں شور مچ چکا تھا۔ ہاں تو ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ موسیٰ نے اس کی جیت والی بات کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بات سمجھ لے کیف، موسیٰ سے اس کی پسند کی چیز کوئی نہیں چھین سکتا، اور جیت سے زیادہ موسیٰ کو کچھ پسند نہیں۔ موسیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، ایک دن آئے گا موسیٰ، ایسا گول کروں گا تو دیکھتا رہ جائے گا، کیف نے کہا تو موسیٰ کہکا لگا گیا تھا۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا، موسیٰ کہہ کر چلا گیا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، موسیٰ سالوں سے جیتتا آتا، اس نے کبھی بھی کیف کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ اس سے کیف کو ہرا کر مزہ آتا تھا، وہ ہر قدم پر کیف سے آگے تھا۔ اچھا جی، وہ اس کا نہ صرف بیسٹ فرینڈ تھا بلکہ سگا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت عزیز تھے، ہمیشہ سے ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن کیف کی خواہش تھی کہ وہ ایک بار موسیٰ کو ہارتے دیکھے، وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ ہار کیسی ہے۔ وہ کتنے سالوں سے ہار برداشت کرتا آیا تھا، بس ایک بار موسیٰ کو ہار کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ وہ بس موسیٰ کی کمزوری ڈھونڈتا تھا جس کی بنا پر اسے ہار آ پائے، لیکن اس کے ہاتھ ایسی کوئی کمزوری نہ لگتی جس سے اس کے چہرے پر ہار دیکھ پاتا۔
دور فٹے منہ پھر ایسے دوست دوتے جڑی دوست دی ہار لب رہے ہیں۔ رات کے 3 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ چاہت کو کمرے میں چھوڑ کر باہر صوفے پر آ کے بیٹھا تھا جہاں تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ لگی۔ چاہت کے انداز سے وہ بہت ڈسٹرب ہوا لیکن وہ نہیں چاہتا تھا یہ بات چاہت کو پتہ چلے، اس لیے چپ چاپ کمرے سے نکل آیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا چاہت کو اس رشتے پر تو کیا دنیا کے کسی رشتے پر بھی اعتبار نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، اسے سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو آج ہی سے اپنی محبت کا احساس دلا دیتا، لیکن وہ اسے سمیٹنا چاہتا تھا، مزید بکھیرنا نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ چاہت خود اس کی محبت کو سمجھے اور اس کے قریب آئے۔ اتنی جلدی سے امید تو نہ تھی کہ چاہت اس کی محبت کو سمجھ جائے گی، لیکن اسے یقین تھا کہ ایک دن نہ صرف چاہت اس کی محبت کو سمجھے گی بلکہ اسے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کرے گی۔ چاہت یقیناً اس وقت تک سوچ چکی ہوگی، یہی سوچ کر وہ کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے کی لائٹ ابھی تک آن تھی، اسے لگا شاید چاہت کی تھکاوٹ کی وجہ سے لائٹ آن کر کے ہی سو گئی ہے۔ اس نے بیڈ روم میں قدم رکھا تو شاکڈ ہو گیا۔ چاہت ابھی بھی اسی طرح دلہن بنی اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ سارا دن اتنی بھاری جویلری لہنگے میں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہنے کے بعد وہ رات کے 3 بجے اسی طرح بیٹھی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے گھٹن ہونے لگی، وہ فوراً اس کے قریب آیا۔ چاہت تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہو؟ اٹھو، شاباش، اتارو یہ سب کچھ اور آرام کرو، چلو شاباش اٹھو۔ اسے اسی طرح بیٹھے دیکھ کر پھر سے کہا، آپ بنا کچھ کہے چلے گئے تو مجھے لگا تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، اس لیے میں بیٹھی آپ کا انتظار گئی تھی۔ وہ اتنے آرام سے بولی کہ اگر موسیٰ کا سارا دھیان اس کی طرف نہ ہوتا تو شاید وہ سن بھی نہ پاتا۔ آئی ایم سوری چاہت، میری وجہ سے تمہیں اتنا انتظار کرنا پڑا، اب تم جاؤ، چینج کرو اور آرام کرو۔ موسیٰ نے محبت سے کہا تو اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ موسیٰ بیڈ پر آ کے لیٹا، واپس آئی تو سفید رنگ کے سادہ سوٹ میں تھی۔ کمرے میں نظر دوڑاتی سونے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگی۔ جب موسیٰ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے بیڈ کے کونے کی طرف آیا اور وہ پہلے کونے میں سو رہا تھا لیکن اب مزید پرے ہٹ گیا۔ چاہت نے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں آدھے سے زیادہ جگہ خالی تھی، وہ سمٹ کر دوسرے کونے میں آ کے لیٹ گئی اور نہ جانے چھت میں کیا گھورنے لگی۔ موسیٰ کی کروٹ اس کی طرف تھی، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ موسیٰ اسی کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن اس میں نظر پھیر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کتنے خواب تھے اس کے، کتنا سوچا تھا اس نے آج کی رات کے حوالے سے، لیکن وہ چاہت کو اس کی مرضی کے خلاف نہیں چھونا چاہتا تھا۔ وہ ابھی تک چھت کو گھور رہی تھی جب موسیٰ اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سہلانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد دھیرے دھیرے چاہت کی آنکھیں بند ہو گئی، جبکہ موسیٰ اسے نہ جانے کتنی دیر سے دیکھتا رہا۔ پھر اذانوں کی آواز سے اٹھ کر وضو کرنے چلا گیا، کیونکہ آج اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا تھا جس نے اس کی زندگی کی ہر خوشی دی تھی۔ لیکن چاہت نو ہویا کی یار کیف جلدی چل، کلاس میں تیری کوئی کزن آئی ہوئی ہے، اس نے ہنگامہ کر رکھا، اور وہ تو اسی کالج میں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے رہی تھی۔ پہلے دن ہی اس نے سب کی بینڈ بجا دی، آگے کیا کرے گی؟ تو جلدی چل، پہلے سے کنٹرول کر۔ اس کا کلاس فیلو کیف کو اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ اور تیری کون سی کزن آ گئی اپنے کالج میں؟ موسیٰ نے پوچھا۔ ہاں یار وہ چاہت نہیں، آفت۔ ابھی کیف کی بات منہ میں تھی کہ اس کا کلاس فیلو بول پڑا، جبکہ چاہت کا نام سن کر موسیٰ کے چہرے پر ہزاروں رنگ بکھرے تھے، وہ بھی ان کے پیچھے چلتی ہے۔ 4 ماہ 2 ہفتے 18 گھنٹے 40 منٹ بعد وہ اسے دیکھنے والا تھا۔ ماں صدقے جائے، گھنٹیاں مہینیاں منٹا دا بھی حساب رکھا ہے۔ وہ کیف کے ماموں کی بیٹی تھی، جانتا تو اسے بچپن سے تھا، لیکن محبت اسے کب ہوئی یہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ کبھی کبھی اس کے تایا کے گھر آتی تو اتفاق سے اس سے بھی اس کی ملاقات ہو جاتی۔ اس نے اپنی پسند اپنی ماں کو بہت پہلے سے بتا رکھی تھی، اسے یقین تھا کہ چاہت اسی کی ہوگی۔ وہ صرف اپنی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر ہمت کیسے ہوئی تمہاری لڑکی کو دیکھ کر؟ کمزور سمجھ لیا؟ جانتے نہیں ہو مجھے چاہت نام ہے میرا، اچھے اچھوں کا دماغ ٹھکانے لگایا میں نے۔ رکے بہن جی، میں نے آپ کو دیکھ کر سیٹی نہیں ماری، بلکہ میں نے کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر سیٹی نہیں ماری، عارف نے سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن تم نے سیٹی تو ماری ہے نا، اس کلاس میں کتنی لڑکیاں جو یہاں پڑھنے آتی ہیں، تم نے ان کی موجودگی میں اپنے موبائل میں ایسا کیا دیکھا کہ تمہاری سیٹی نکل گئی؟ لڑکیوں کو اس طرح سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، یہاں پڑھنے آتے ہو، چھچور پن گھر چھوڑ کے آیا کرو۔ ہاں بہن جی معاف کر دو، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، سیٹی تو دور منہ تک گول نہیں کروں گا، بس ایک بار آپ معاف کر دیں، عارف نے ہارتے ہوئے کہا۔ اس کلاس کے باہر بہت سارے اسٹوڈنٹس کا ہجوم تھا۔ کیف کلاس کی طرف بھاگا کیونکہ اسے صرف وہی کنٹرول کر سکتا تھا۔ چاہت یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کے قریب ہے۔ کچھ نہیں بھائی، اس سڑے ہوئے ٹماٹروں کو اس کی ناجائز نانی دادی یاد کروا رہی ہوں، چاہت بولی تو سارے اسٹوڈنٹس نے کہکا لگایا۔ اوئے یہاں کوئی کامیڈی مووی نہیں چل رہی جس پر سب کے منہ پھاڑ کے دانت نکلے، چلو یہاں سے نکلو ورنہ۔ اس کے پہلے کہ چاہت آگے کچھ کہتی، کیف نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے کلاس سے باہر نکالا۔ موسیٰ بھی ان کے ساتھ باہر آ گیا۔ حد کرتی ہو چاہت، تمہیں کیا مطلب ہے کسی کی سیٹی مارنے یا آنکھ مارنے سے؟ تمہیں اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کون سا وہ لوگ تمہیں کچھ کہہ رہے تھے؟ کیف کو اس پر غصہ ہے۔ کیفی بھائیو، آپ کی کلاس میں اتنی لڑکیاں بیٹھی تھیں اور وہ کتنی گندی باتیں کر رہے تھے اور نہ جانے فون پر کیا کیا دیکھ کر سیٹیاں مار رہے تھے، اور کلاس میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ اگر وہاں سامنے ان کی بہن بیٹھی ہوتی تو ان کا مردانہ خون جوش میں آنے لگتا، لیکن یہاں تو دوسروں کی بہنیں بیٹھی تھیں جن سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ چاہت نان سٹاپ بول رہی تھی، دیکھ رہی ہو بھائیو، آج کل کے لڑکے یہاں جہاں لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں گندی باتیں کرتے ہیں، گندی گالیاں دینے لگتے ہیں اور پوچھنے پہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا۔ چاہت ٹھیک کہتی تھی لیکن اسے اپنی بات سمجھانی نہیں آتی تھی، اس لیے غصے میں آپے سے باہر ہو کر لڑنے لگتی۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی اور نہ ہی کسی کو خود پر حاوی ہونے دیتی، ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا۔ اور کیف کو اس کی یہی عادت بری لگتی تھی، جبکہ موسیٰ کو اس کی بہادری اچھی لگتی۔ میٹرک میں 40% نمبر سے پاس ہونے والی لڑکی کالج میں اس طرح سے گھومتی تھی جیسے ٹاپ کیا ہو۔
کانفیڈنس۔ اس کی آنکھ کھلی تو چاہت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ حیران پریشان میں اٹھ کے باہر نکلا تو کچن سے آوازیں آ رہی تھی۔ ارے تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ اس نے ناشتہ بناتے دیکھ کر عجیب لگا، ایک رات کی دلہن ہو کر وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں نے سوچا آپ جب تک اٹھتے ہیں میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں، چاہت دھیمی آواز میں بولی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی ملازمہ آتی ہوگی، وہ کر لے گی، تم چھوڑو، چلو کمرے میں۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، ملازمہ کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا۔ اب کوئی ضرورت نہیں، آپ ملازمہ کو فارغ کر دیں، میں کر لوں گی سب کچھ۔ تم کیوں کرو گی؟ تم کوئی نوکر نہیں ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی۔ چاہت کو گھر کے کام کرنے سے نفرت تھی، پر موسیٰ اسے اس طرح سے کام کرتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا نا میں سب کچھ کر لوں گی، جب میں ہوں تو پھر تو کسی کی ملازمہ کی ضرورت نہیں، اتنا کام ویسے بھی نہیں ہے گھر میں، اور میں کروں گی کیا؟ یہاں چاہت نے شاید اس کی بات نہ ماننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ تم کالج دوبارہ ایڈمیشن لوگی، اپنی پڑھائی پر دھیان دو گی۔ وہ کیا کرتی تھی تم پہلے؟ ہاں، وہ پارلر جاتی تھی، گیم کھیلتی تھی، ٹی وی دیکھتی تھی۔ چاہت وہ سب کچھ کرو جو تمہیں سوٹ کرتا ہے، جو تمہیں اچھا لگتا ہے۔ اب مجھے وہ سب کچھ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ چاہت نے ایک ہی جواب میں جیسے بات ہی ختم کر دی، جس پر موسیٰ کو غصہ آنے لگا۔ جو دل میں ہے وہ کرو۔ موسیٰ چاہت کو ویسا کرنا چاہتا تھا جیسے وہ 1 سال پہلے تھی، لیکن چاہت شاید ایسا نہیں چاہتی تھی۔ موسیٰ کہہ کر کمرے میں چلا گیا اور نہانے کے لیے گھس گیا۔ اپنا غصہ چاہت پر نہیں نکالنا چاہتا تھا، اس لیے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے نہایا۔ کیدا کوش گیا، آپ ہی ٹھہر کے ختم ہوئے گا، اور ایک بار پھر سے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ چاہت کو بالکل پہلے جیسا کر دے گا۔ چاہت نو ہویا کی ہے، ایوی سانو کچھ دستے ہو۔ وہ نہا کر نکلا تو کافی حد تک اپنے غصے پر کنٹرول کر چکا تھا۔ چاہت میز پر اس کا ناشتہ لگا رہتی ہوئی اس کے قریب آئی، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کیا۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑی تھی، اس کے چہرے کا ہر نقش کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت چاہت نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آئی لو یو جان، تم میری جان ہو۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے اس نے چاہت کے بال کھولے، اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ بہت انتظار کیا میں نے ان لمحات کا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کر محبت سے بولا۔ جب اس کا فون بجنے لگا، کیا مصیبت ہے یار، سکون سے پیار بھی نہیں کرنے دو گے کیا؟ وہ بدمزہ ہو کر بولا، جبکہ اس طرح سے اچانک چھوڑنے پر چاہت نہ جانے کون سی دنیا سے باہر نکلے اپنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ یقیناً چاہت کی ماں سے بات کر رہا تھا۔ او اچھا، رسم ہی نہیں آنٹی، اگر رسم ہے تو میں منع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے ہم ناشتہ نہیں کریں گے۔ موسیٰ بولا، یقیناً اس کی ماں سے ان دونوں کے ناشتے لے کر آ رہی تھی۔ وہ فون بند کر کے اس کی طرف مڑا تو دیکھا چاہت آرام سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ چاہت، وہ آنٹی ناشتہ کرنے سے منع کری تھی، وہ ہمارا ناشتہ لے کر آ رہی ہیں، یہ رسم ہے، وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولا۔ مجھے بھوک لگی ہے موسیٰ میرا مطلب ہے، وہ کنفیوز ہوئی، پہلی بار موسیٰ کو اس طرح سے مخاطب کر رہی تھی۔ موسیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تھوڑا سا صبر کر لو یار، تمہارے گھر والے آ رہے ہوں گے۔ میرے کوئی گھر والے نہیں اور نہ ہی کوئی رشتہ، ان سب نے مجھے مار دیا، تو اب کیوں یہ رسمیں نبھانے آ رہے؟ چاہت، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا، موسیٰ نے سمجھانا چاہا، لیکن وہ موسیٰ کی باتوں پر دھیان دیے بغیر ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی باتوں کو سمجھ رہی ہے، لیکن اب اسے رشتوں پر اعتبار نہ رہا تھا۔ مگر موسیٰ کو یقین تھا وہ جلدی اپنے پیار سے اسے واپس نارمل کر دے گا، جیسے پہلے ہر وقت ہنستی مسکراتی تھی، ضد کر کے اپنی بات منواتی تھی۔ چلو دیکھ لینے کڈے کے تہاڈے دعوے سچ ہوندے نے۔ بابا یہ لڑکی نہیں مصیبت ہے، جب سے کالج میں ایڈمیشن لیا کالج کی گنڈی بن کے گھوم رہی ہے۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی ڈرتے ہیں اسے۔ آج وہ کیف کے گھر آئی ہوئی تھی، جب بابا نے پوچھا نیا کالج کیسا، تو چاہت کی جگہ کیف شروع ہو گیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں اس کا بھائی نہیں بلکہ یہ میرا بھائی اور میں اس کی بہن، غلطی سے میری کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو اس کی حالت خراب کر دیتی ہے۔ کیف نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ اوئے ہوئے، ہاں یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہاری بہن تمہاری محافظ ہے، بابا نے مزے لیتے چاہت کے اٹھے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا۔ کیف کی ساری شکایتیں دھری کی دھری رہ گی۔ بابا اس کی ٹیچرز مجھ سے شکایت کرتے کہ اسے کیمسٹری کے سپیلنگ نہیں آتے، میٹرک کیسے کلیئر ہوا ہے اس کا؟ کیف نے موقع دیکھتے ٹیچر کی بھی شکایت بتا دی۔ حد ہے، پیپرز میں نے دیے یا آپ نے؟ ٹیچرز کو یہ سوال مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ خیر میں خود ٹیچر سے بات کر لوں گی، چاہت نے اس کی پریشانی کو دور کرتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیچر کو کچھ بھی کہنے کی، اور تم اب سے کیمسٹری میرے پاس پڑھو گی۔ خبردار جو میرا نام کالج میں خراب کرنے کی کوشش کی، میں بھی اسی وقت کیمسٹری کی بک لے کر آؤ، میں بھی تمہیں پڑھاؤں گا۔ کیمسٹری میرے کو بھی پڑھ سکنی تو۔ جب اچانک اس کے گھر موسیٰ آ گیا، اسے دیکھتے موسیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سنڈے ہونے کی وجہ سے آج جو اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ السلام علیکم موسیٰ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ چاہت کیف سے بہت بے تکلف تھی، کیونکہ اس کا بھائی پلس کزن پلس بیسٹ فرینڈ تھا، لیکن باہر کے لوگوں کو وہ لمٹ میں رکھتی تھی اور موسیٰ بھی باہر کے لوگوں میں شامل تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ موسیٰ نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیفی بھائی کو لینے آئے ہوں گے نا، کیمسٹری سے جان چھڑانے کے لیے اس نے اسے بہانہ مل چکا تھا۔ ہاں ہم باہر جانے والے تھے، موسیٰ نے بتایا۔ تو تھوڑی دیر یہاں بیٹھ، میں تب تک اسے کیمسٹری پڑھا لوں، کیف نے کہا تو چاہت کا منہ بن گیا۔ نہیں بھائی واپس جائے، مجھے بعد میں پڑھا لینا، موسیٰ بھائی آپ کا انتظار کریں۔ چاہت جلدی جلدی اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ جی نہیں، میں تمہیں پڑھا کر جاؤں گا۔ بہت کوشش کے بعد بھی کیف نہ مانا تو پھر اٹھ کر بک لے آئی اور زمین پر بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن چاہت کو ایک لفظ سمجھنا یا سمجھانا یا اب کیف کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اب تک جو کچھ آتا وہ سب کچھ بھول چکا۔ اوئے ہوئے، نہیں میں نہیں پڑھاواں گی، میرے والوں انکار ہے، ڈیرا لائق نہیں پڑھاتی، میں چنڈا پہلے مارنی تھی پڑھانی بعد چوں۔ ویسے کم مارا میں نے، پہلے نہیں مارتی تھی، بعد میں مارنا شروع کر دیا تھا کیونکہ میرے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ بہت زیادہ تھے۔ چاہت پلیز دھیان دو، اب کیف نے غصے سے کہا۔
دے تو رہی ہوں، نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں کیا کروں؟ چاہت نے روتی شکل بنا کر کہا، جس پر کیف کو مزید غصہ ہے۔ آپ نہیں پڑھا سکتے مجھے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے مجھے پڑھانا، وہ مذاق اڑا رہی تھی۔ ہاں مان گیا تمہیں پڑھانا میرے بس کی بات نہیں، میں تمہیں پڑھا نہیں سکتا، تو بہتر ہوگا کہ تم سائنس چھوڑو۔ اس نے چاہت کی ذہانت کے مطابق بات کی۔ اگر سائنس چھوڑ دی تو آپ کا کالج بھی چھوڑنا پڑے گا، اور میں اپنے بھائیوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، محبت اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ وہ اپنے سگے بھائی کے اتنے قریب نہیں تھی جتنی کہ کیف کو بھی بہن کی کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ آؤ میں تمہیں پڑھاتا ہوں، وہ کب سے نے دیکھ رہا تھا، پھر آفر کی۔ آپ نہیں پڑھا سکتے مجھے، میں آپ لوگوں کی طرح بہت لائق نہیں ہوں۔ چاہت ذرا شرمندہ ہوئی، پھر سوچا اس میں شرمندہ ہونے والی کون سی بات ہے، ہر انسان بیسٹ تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے، اپنی کمی پر شرمندہ ہونے سے بہتر کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر یہ آپ کے بس کی بات نہ ہو تو اس پر فخر کیا جانا چاہیے۔ اوئے ہوئے ڈٹائی یہ چاہت کی سوچتی رہی، اسے اپنے نالائق ہونے پر فخر تھا۔ پھر ماں صدقے ہی چلی جاوے ذہانت۔ 3 گھنٹے سے پڑھانے کے بعد اب اسے کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ موسیٰ تو نہیں تھکا، لیکن چاہت پڑھ پڑھ کے تھک گئی، جبکہ کیف اس کی ہمت سے بہت متاثر تھا۔ وہ لوگ کتنی دیر سے بیٹھے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس نے دروازہ کھولا اور نہ ہی وہ باہر نکلی۔ موسیٰ کو شرمندگی کے ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا، ان لوگوں کو اب 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ بیٹا اب ہم چلتے ہیں، آسیہ بیگم بولی۔ نہیں آنٹی، تھوڑی دیر بیٹھے، میں چاہت کو بلا کر لاتا ہوں، موسیٰ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، ہم سمجھ سکتے ہیں، چاہت اس وقت بہت پریشان ہے، ہم سے بہت ناراض ہے، اس کا حق بنتا ہے، عمر صاحب نے اداسی سے کہا۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا انکل، پریشان نہ ہو، موسیٰ نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ مجھے تم پر یقین ہے بیٹا، اسی لیے تو اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا۔ وہ لوگ چلے گئے، لیکن چاہت نے ابھی بھی دروازہ نہ کھولا۔ اسے چاہت پر غصہ آیا تھا، لیکن وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ چاہت نے دروازہ کھول دیا۔ کل ہمارا ولیمہ ہے، تم صبح پارلر جانا، پھر میں وہاں سے تمہیں ہال لے چلوں گا، موسیٰ نے بتایا تو چاہت نے بنا اس کی طرف دیکھے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے بھائیوں کہاں ہیں؟ وہ پہلے کیف کی کلاس میں گئی، وہاں نہیں ملا تو کینٹین میں آئی۔ کینٹین میں بھی نہیں ملا، لیکن موسیٰ نظر آ گیا۔ وہ تو آج آیا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں آئے؟ اگر نہیں آنا تو مجھے تو بتا دیتے، میں بھی چھٹی کر رہی تھی، وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا کھاؤ گی؟ موسیٰ نے اسے بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے میرا بل آپ دیں گے، چاہت نے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ روز کیف کے ساتھ ایسے ہی کرتی تھی۔ ہاں میں دوں گا، موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر منگوائے نا برگر، چاہت نے خوش ہو کر کہا۔ آپ اور کیف بھائیو ہمیشہ سے ساتھ ہو نا؟ پڑھتے بھی ساتھ ہو، کھیلتے بھی ساتھ ہو، اور آپ دونوں فورس میں بھی ساتھ جوائن کریں گے نا؟ چاہت نے برگر کھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہم سب کچھ ساتھ کرتے ہیں، مطلب ہر قدم پر ساتھ ساتھ چلتے۔ چاہت کی شاید کوئی بات نہیں سوچ رہی تھی، لیکن موسیٰ کے لیے لمحے کسی حسین خواب سے کم نہ تھے۔ نہیں، ہر قدم پر ساتھ نہیں، تمہارا کیفی بھائیو مجھ سے 1 قدم پیچھے ہر چیز میں، جیسے پڑھائی میں، کھیل میں۔ موسیٰ کے انداز میں غرور صاف جھلک رہا تھا، جو چاہت کو بھی کوئی اچھا نہیں لگا۔ جی نہیں، میرے کیفی بھائیو سب سے بیسٹ ہیں، آپ سے بھی، چاہت منہ بسوڑتے بولی، جس پر موسیٰ مسکرا دیا۔ اپنے بھائیوں سے پوچھو نا، موسیٰ نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ضرور پوچھوں گی، لیکن آج کے بعد مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ کا ڈیزائن بناتے ہوئے موسیٰ کے سر پر دھما کر کے اور وہاں سے جانے لگے۔ لیکن کیوں چاہت، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ موسیٰ صحیح معنوں میں پریشان ہو چکا تھا۔ میں اپنے بھائی کے خلاف باتیں کرنے والوں سے بات نہیں کرتی، منہ بنا کر کہا، جس پر موسیٰ کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ پھر دل میں خواہش جاگی کہ کاش وہ اس کے لیے بھی سب سے ایسے لڑے۔ استغفراللہ، وہ بھائی ہے اس کا، اپنی سوچ پر استغفار کر کے واقع پڑ گیا۔ اچھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، موسیٰ اپنی نظریں اس کے چہرے پر سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ چاہت اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، اس کی فیملی میں سب لوگ آئے تھے، لیکن اس نے کسی کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ وہ اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرتی، اس کی ناراضگی بے جا تو نہ تھی، یہ بات وہ سب جانتے تھے۔ وہ سب اپنی نئی زندگی شروع کرنے کا کہہ رہے تھے، جبکہ چاہت وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ سب کچھ وہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس حادثے کے بعد اپنے آپ کو منحوس سمجھنے لگی تھی۔ آج وہ بہت تھکی ہوئی تھی، ابھی تک تو کل کی تھکان بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ موسیٰ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے موسیٰ اس سے محبت کرتا ہے، موسیٰ کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ بہت مشکل تھا، اور اس بات سے موسیٰ انجان نہ تھا۔ موسیٰ کمرے میں آیا تو بھی اسی طرح تیار بیٹھی تھی۔ ارے تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ اچھا ہی کیا، وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ چاہت میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم میری ساری باتوں کو سمجھو۔ چاہت میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پچھلی زندگی میں وہ حادثات کو بھول کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ اب ساری زندگی ایسے تو نہیں گزر سکتی نا، تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، اور تمہارے ہر قدم پر میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اسے خود سے قریب کرتے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ چاہت جلدی سے اس کی باہوں سے نکلی اور اپنے آپ کو واش روم میں بند کر لیا۔ کل رات اس نے موسیٰ کو خود سے قریب آنے سے نہ روکا، اور اب یہ گریز موسیٰ کو عجیب لگ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر باہر بھی اس کا انتظار کرتا رہا، آخر تھک ہار کے وہ سو گیا۔ نہ جانے وہ کب باہر نکلی اور کل کی طرح کونے پر سو گئی، موسیٰ نہیں جانتا تھا۔ آج پھر موسیٰ اور کیف کی ٹیم کا میچ تھا، لیکن یہ میچ بہت خاص تھا کیونکہ آج آخری میچ تھا۔ اس میچ کے کچھ ہی دنوں کے بعد موسیٰ اور کیف کے ایگزام شروع ہونے والے تھے، اور اس کے بعد وہ دونوں کالج ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے والے تھے۔ میچ شروع ہو چکا تھا، کیف ہر ممکن کوشش کر رہا تھا یہ آخری میچ جیتنے کے لیے، لیکن شاید اس بار بھی اس کو جیت خدا کو منظور نہیں تھی۔ وہ آخری میچ بھی ہارا، اور اتنے برے طریقے سے ہارا کہ سوائے شرمندگی کے اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ اس کے باوجود بھی چاہت اسی کا ساتھ دے رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بھائیو، بڑے بڑے دیشوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اگلا میچ جیت جائیں گے۔ چاہت نے اس کا حوصلہ بڑھایا، جبکہ برا تو اسے بھی بہت لگ رہا تھا۔
آج اپنے بھائی کا غم بانٹ لو چاہت بی بی، جب میری زندگی میں آگے ہمیشہ کے لیے تب میرے ساتھ میری جیت کی خوشیاں منایا کرنا۔ موسیٰ سوچتے ہوئے ان کے قریب آ گیا۔ چاہت میڈم نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں تمہیں کہتا تھا نا چاہت، تمہارا بھائی ہمیشہ سے مجھ سے ہارتا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو چاہت نے گھور کر اسے دیکھا۔ ذرا فری ہونے کی ضرورت نہیں، یہ آخری میچ تھا جو میرا بھائی آپ سے ہارا ہے، اس کے بعد ہم سارے میچ آپ سے جیت جائیں گے، ہے نا بھائیو؟ اس کی بات پر مسکرا کر کیف کو دیکھنے لگی۔ ہاں چاہت، دیکھنا میں اس سے ایسا ہراؤں گا کہ ساری زندگی کھیلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ کیف کا موڈ بہت آف تھا جبکہ موسیٰ مسکراتے ہوئے اپنے گھر جانے لگا۔ تے تسی میچ ہی نہ کھیڈو، ایڈی تہاڈے وچ جیڑی جیلسی فیکٹر آ رہا ہے۔ ماما کب جائیں گی آپ چاہت کے گھر؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، مجھ سے باتیں کرے، وہ ہمیشہ کیف کے ساتھ رہتی ہے اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میرا دل چاہتا ہے میں اسے گھمانے کے لیے لے کر جاؤں لانگ ڈرائیو پر، اسے اپنے دل کا حال سناؤں، اور آپ ہیں جو ایک رشتہ مانگنے کے لیے اتنی دیر کر رہی ہیں۔ موسیٰ کبھی ہنستے ہنستے چاہت کی شرارتی بتاتا تو کبھی پھر سے اپنی ماں کو چاہت کے گھر جانے کو کہتا۔ ہاں میرا بچہ، تیری پڑھائی مکمل ہو جائے تو فورس جوائن کر لے، پھر جاؤں گی نا تیرا رشتہ لے کر۔ مجھے پتہ ہے عمر بھائی مجھے انکار نہیں کریں گے، انیسہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے اپنے بیٹے کی چاہت میں دلچسپی جانتی تھی۔ موسیٰ نے ان سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ تمہاری یہ کل رات والی حرکت کا کیا مطلب نکالوں میں؟ موسیٰ جب سے باہر آیا تو وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اچھا اگلا سین سٹارٹ ہو گیا۔ کون سی حرکت؟ میں نے کیا کیا؟ چاہت انجان بنی۔ چاہت تم جانتی بھی میں رات کو کتنی دیر تک تمہارا انتظار کرتا رہا؟ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح سے مجھ سے چھپ کر واش روم میں بیٹھ جانے سے تمہارے ہر مسئلے کا حل مل جائے گا؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو بالکل غلط لگتا ہے۔ تم مجھے ان مردوں میں سے مت سمجھنا چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتے رہتے ہیں۔ تم میری بیوی اور اپنا حق لینے کے لیے میں تم سے اجازت نہیں مانگوں گا، اور جو حرکت تم نے کل رات کی یہ دوبارہ نہ ہو۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی جس کے لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ نکلو غموں کی دنیا سے باہر، بہت خوبصورت دنیا جو باہیں پھیلا کر تمہارا انتظار کر رہی ہے، لیکن تم اسے تب دیکھو گے جب تم اپنے ماضی سے باہر نکلو گی۔ کیڑا ماضی ایک ماضی اللہ اللہ چل رہا ہے، کیڑا ماضی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کم ہے، وہ بہت ہے کسی بھی انسان کو موت تک پہنچانے کے لیے، لیکن اگر تم وہیں رک جاؤ گی، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو گی، کیسے کٹے گی یہ زندگی؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ نبھاؤں گا۔ نکلو اپنے ماضی سے باہر۔ ایسے نہیں چلے گا چاہت۔ وہ کب سے بولے جا رہا تھا جبکہ چاہت اپنے کام میں مصروف تھی۔ چاہت کو اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی وہ سن رہی تھی، اور اگر سن بھی رہی تھی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا جب دروازہ بجا اور ملازمہ آ گئی۔ انہیں پولیس فورس جوائن کیے ہوئے 6 مہینے گزر چکے تھے۔ یہاں بھی موسیٰ ہر معاملے میں آگے تھے، یہاں پر ہر کوئی موسیٰ کا ہی دیوانہ تھا، جسے وہ کیف کو چڑھاتا اور غصے میں سے چیلنج کرتا، جس کو ہار کر وہ ہر بار والی بات کہتا، میں تجھے ہر جیت سے بھاری ہار دوں گا۔ اللہ ہاں، اور میں اس کا انتظار کروں گا۔ یہ سب کچھ موسیٰ کے لیے مذاق تھا، لیکن کیف کے لیے سب کچھ یہ کب یہ سب کچھ آنا کا مسئلہ بن گئی موسیٰ کو سمجھنا ہے۔ وہ سب کچھ صرف انجوائمنٹ کے لیے کرتے تھے، لیکن کیف کے لیے سب کچھ کیا تھا اس وقت موسیٰ سمجھ نہیں پایا، اور جب اسے سمجھ آیا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہویا کہ ان کی شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ موسیٰ دوبارہ اس کے قریب نہ آیا۔ وہ چاہت کو وقت دے رہا تھا اس رشتے کو سمجھنے کے لیے، لیکن شاید چاہت کو اس وقت کی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ وہ رشتہ نبھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ موسیٰ نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اس رشتے کو سمجھے، کیونکہ اگلی بار اس کے قریب آنے کے لیے اس کی ہاں کا انتظار نہیں کرے گا۔ 2 ہفتے گزر کے موسیٰ کی روٹین بہت ٹف تھی۔ وہ صبح صبح جاتا اور رات دیر سے واپس آتا، کبھی تو ساری رات واپس ہی نہ آتا۔ زیادہ تر اس کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی، جس کے بعد وہ گھر جا کے بہت زیادہ دیر تک سوتا رہتا۔ چاہت کے لیے ماں باپ نے اسے ملنے کی بہت کوشش کی، چاہت کے ماں باپ نے، لیکن وہ جب بھی آتے چاہت اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی، جس کی وجہ سے مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے۔ زندگی ایسے بے رنگ کٹ رہی تھی۔ چاہت کو لگ رہا تھا اس کی زندگی ہی فضول ہے ہی فضول، جو وہ سارا دن گھر میں رہتی، گھر کا سارا کام ملازمہ کرتی تھی۔ چاہت کے بہت کہنے کے بعد بھی موسیٰ نے ملازمہ کو نہ نکالا۔ ہاں لیکن اس نے کہا تھا اگر تمہیں کام کرنے کا اتنا ہی من ہے تو میرے لیے کھانا اپنے ہاتھ سے بنایا کرو۔ تو پھر چاہت کے لیے بس اتنا ہی کام ہوتا، وہ صبح اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بناتی، شام میں موسیٰ کا کھانا خود بناتی۔ دن تو واپس ہی نہیں آتا تھا، اور اگر کسی دن نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے ایسا آتا تو دوپہر کا کھانا وہ کھاتا ہی نہیں تھا۔ اور یار شاپنگ پہ چلتے، نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے آج دن پر وہ گھر پہ تھا۔ میرے پاس بہت سامان ہے، شاپنگ کی ضرورت نہیں، چاہت نے انکار کیا۔ جان میں آپ سے پوچھ نہیں رہا، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک چلے شاپنگ پر چلتے ہیں۔ موسیٰ نے اس کی بات اگنور کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے شاپنگ کی ضرورت نہیں ہے، میری شادی کا سارا سامان ہی ویسے پڑا ہوا۔ چاہت نے کہا۔ تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا تو نہیں، 3 دن سے یہی کپڑے پہنے تمہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری شادی 2 ہفتے پہلے ہوئی ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے نئی نویلی دلہن کی۔ ٹھیک ہے میں بیزی رہتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی حالت بگاڑ لو۔ یہ اجڑی حالت ٹھیک کرو، تم ایک سہاگن ہو، تم یہ بات مجھ سے بار بار تمہیں نہ بتاؤں۔ جاؤ جلدی سے تیار ہو کے آؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ میں شام کے لیے کھانا بنانے لگی ہوں، ہم پھر کبھی بھی تو چل سکتے ہیں نا؟ چاہت نے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ ہم دونوں باہر ڈنر کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے۔ آج میں تمہارے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے جاؤ جلدی سے تیار ہو کے آؤ، اور یہ بہانے بنانا بند کرو، میرے سامنے تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ جلدی سے جاؤ جلدی سے آؤ، اسے کمرے کی طرف بھیجتے ہوئے کہا، نہ چاہتے ہوئے بھی چاہت کو اس کے ساتھ جانا پڑا۔ شاپنگ کرانے چل رہا تھا، نہ جا کر 2-4 جوڑے لایا جا کے، حد ہو گئی۔ موسیٰ نے اس کے لیے اپنی مرضی سے شاپنگ کی منانا کرتی رہی، لیکن اس کی بات نہ مانی۔
اس نے چاہت کے لیے بہت ساری چیزیں خریدی، چاہت کے انکار کو اس نے کسی کھاتے میں نہ لیا۔ چاہت، میں نے اپنی پسند سے کتنی چیزیں تمہارے لیے لی، اب تو اپنی پسند سے میرے لیے شاپنگ کرو۔ موسیٰ چاہتا تھا کہ چاہت اس کے بارے میں سوچے، وہ اس کے ذہن سے اس کی پرانی زندگی کے بارے میں سب کچھ نکال دینا چاہتا تھا۔ وہ کیف کے لیے ساری شاپنگ خود کیا کرتی تھی، اس کے لیے سب کچھ اپنی پسند سے لیا کرتی تھی۔ اگر کیف غلطی سے پہننے سے انکار کر دیتا تو بلبلہ مچا دیتی۔ مجھے آپ کی پسند کا اندازہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ کس قسم کی چیزیں پسند کرتے ہیں، تم اندازہ لگانے کی کوشش کرو گی تو پتہ چلے گا نا۔ موسیٰ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چاہت نے اس کے لیے جو بھی چیز لی، موسیٰ نے اسے چپ چاپ لے لیا، یہ سوچے بغیر کہ اس پر وہ کیسی لگے گی۔ پھر موسیٰ اسے اپنے ساتھ ڈنر پر لے گیا اور کھانے کے دوران کچھ نہ کچھ بات کرتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد اسے ایک لانگ ڈرائیو پر لے گئے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ کل میرے واپس آنے سے پہلے اپنا سامان پیک کر لینا، ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں، وجہ سے کمرے میں موسیٰ نے دھماکہ کیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ چاہت نے پہلی بار سوال پوچھا، جس پر موسیٰ مسکرایا۔ جان، ہنی مون پہ کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، ایک دوسرے کو سمجھے، تنہائی میں ایک دوسرے میں کھو جائیں، بس ایک دوسرے کے ہی ہو جائیں۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا۔ مانا کہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، لیکن کیا کروں جان، میں ٹائم نہیں نکال پایا۔ لیکن اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بالکل قریب آ کر اسے اپنی باہوں میں لیا، وہ آہستہ آہستہ بولا تھا، جبکہ چاہت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اسے کیا کہے۔ اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا چاہت، بس بہت ہو چکا۔ اب ہم نئی زندگی شروع کریں گے، جس میں میں تمہاری پرانی یادوں کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا ہوئے اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپانے لگا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز مجھے سونا ہے۔ چاہت نے بڑی مشکل سے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے جان، سو جاؤ ابھی، ویسے بھی ہنی مون پر تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اسے چھوڑ کر وہ بیڈ پر لیٹ کے، جبکہ چاہت کو لگ رہا تھا اس کا نیا امتحان شروع ہو چکا۔ کیف بیٹا، کیسے ہو تم؟ ابھی میں اور تمہارے بابا تمہارے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کیف جیسے گھر ہے، اس کی ماں نے کہا۔ جی ماما بولے۔ کیف ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ بیٹا ماشاءاللہ تم کام بھی کرنے لگے، نوکری بھی اچھی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، اس لیے میں نے تمہارے بابا نے فیصلہ کیا اب ہمیں تمہاری شادی کر دینی چاہیے، ماما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی چاہت دلال نہ کہ سوچ رہی بیٹا۔ ماما اتنی جلدی؟ میرا مطلب ابھی تو میں ٹھیک سے سٹیبل بھی نہیں ہوا، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے، میرے خیال میں اب جلد بازی کر رہے۔ او بھائی، آپ کی شادی ہوگی تو میری باری آئے گی نا۔ سیف بھی جم سے لوٹا تھا، آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ماما آپ پہلے سیف کی شادی کرا دیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں بالکل نہیں، پہلے تمہاری شادی ہوگی پھر سیف کی شادی ہوگی، ویسے بھی اب تو ہم نے تمہارے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی ہے، ماما نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لڑکی بھی ڈھونڈ لی؟ کون ہے وہ بد نصیب؟ کیف نے ہنستے ہوئے کہا۔ بد نصیب کیوں، ماشاءاللہ سے خوش نصیب، اور خوش نصیبی لے کر گھر آئے گی، اور کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں دیکھی ہم نے تمہارے لیے سوچ سمجھ کر چنا ہے اسے۔ وہ تو ٹھیک ہے ماما، لیکن وہ ہے کون آخر؟ کیف نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم اسے بچپن سے جانتے ہو، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی اور تم سے بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہو۔ آپ لوگ کس کے بارے میں بات کریں، میں سمجھ نہیں پایا، کیف نے الجھتے ہوئے کہا۔ ہم چاہت کی بات کریں کہ بھلا چاہت سے بہتر تمہیں کوئی جانتا ہے، ماما نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ماما کیا ہو گیا آپ کو، چاہت میری بہن ہے، میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ کیف کا خوشگوار موڈ اچانک بدل گیا۔ میں جانتی ہوں بیٹا تم نے اس کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا، لیکن اب تمہیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ یہ میرا تمہارے بابا کا فیصلہ کہ تمہاری شادی ہم چاہت سے کریں، لیکن یہ ممکن نہیں، کیسے سمجھاؤں آپ دونوں کو؟ چاہت کو میں نے کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا، میں نے اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا۔ کیف سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بات اس کے ماں باپ کے ذہن میں آئی تو آئی کیسے۔ دیکھو بیٹا میری ایک بات سمجھو، شادی سے پہلے سب کزنس بہن بھائی ہوتے ہیں، رشتے تو شادی کے بعد بدلتے ہیں، ماما نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن ماما یہ رشتہ نہیں بدلے گا، کیونکہ میں اس کی عزت اپنی بہنوں کی طرح کرتا ہوں۔ بس بہت ہو گیا کیف، یہ میرا تمہاری ماں کا فیصلہ، اور تم اس وقت کہا تھا کہ ہم جس لڑکی سے چاہے تمہاری شادی کر سکتے ہیں۔ اس پر بابا بولے۔ جی بابا مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن چاہت نہیں، چاہت میری بہنوں جیسی ہے، میں بچپن سے اسے اپنے بچے کی طرح پالتا آیا ہوں۔ دیکھو بیٹا ہم نے بھی اس بارے میں نہیں سوچا، لیکن سبحان بھائی نے صاف تو نہیں لیکن دبے لفظوں میں کئی بار تمہاری اور چاہت کی بات کی، اور میں اپنے بھائی کو نا امید نہیں کروں گی، اور میری بھی یہ خواہش ہے کہ چاہت میرے گھر کی بہو بنے۔ اب تم اسے میرا آرڈر سمجھو یا خواہش، تمہاری مرضی ہے، لیکن چاہت میرے گھر کی بہو بنے گی، اور وہ بھی تمہاری دلہن کے روپ میں، بس بات ختم۔ یہ کہہ کر ماما اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، یقیناً مجھ سے ناراض ہو چکی تھی۔ بابا آپ تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے کبھی چاہت کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ اب اس نے بابا کی طرف دیکھا۔ پہلے نہیں سوچا بیٹا، لیکن اب سوچو، اتنا بھی مشکل نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ کزنس کے رشتے بدلتے ہیں، اور چاہت کو میں بھی اپنے گھر کی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر بابا بھی اٹھ کر چلے گئے۔ پہلے تو دنالی اٹھ کے ٹھٹھے لاندے سی کہ پر آدھے بہن حد ہو گئی ویسے یار۔ وہ چڑیل اور میری بھابھی کبھی نہیں، سیفی نے منہ بنایا، جس پر کیف ہنس دیا۔ اور وہ چڑیل آپ کی بیوی، سیف نے کہا۔ اس کی بات پر کیف کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ بھائی وہ چڑیل ویسے آپ کو ایک سیکنڈ سانس نہیں لینے دیتی، اور جب وہ آپ کی بیوی بن جائے گی تب آپ کا کیا حال کرے گی؟ سیف ہنستا ہوا اٹھ کر باہر چلا گیا، جبکہ کیف کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رکھا۔ موسیٰ دی اماں جی رشتہ لے گئے نا، آوے تو اتھے کچھ نہ کچھ ہو ہی جا رہے۔ چاہت اس وقت کاغان کے ایک بہت ہی خوبصورت ہوٹل میں تھی۔ نہ صرف یہ علاقہ شاندار تھا بلکہ ہوٹل بھی قابل تعریف تھا۔ چاہت کو یاد تھا جب وہ 8 سال کی تب پہلی دفعہ یہاں آئی تھی، اور 13 سال کی عمر میں آخری دفعہ۔ اسے ہمیشہ سے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ کیف اسے اس کی پسند کی ہر جگہ دکھانے لے جاتا تھا۔ اسے یاد تھا اس نے کہا تھا کہ میں کیف بھائی سے شادی صرف ایک شرط پہ کروں گی، جب وہ مجھے کاغان لے کر جائیں گے۔ کتنا دعویٰ تھا اسے کہ کیف اس کی ہر بات مانے گا، اور اس دعویٰ بھی سچا بھی تھا کہ اس کی ہر بات مانتا تھا۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا، بلکہ بدلا نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ چاہت کے احساسات، جذبات، سب کچھ ہی دم توڑ چکے تھے۔
ابھی تک میں نہیں سوچوں میں تھی جب اسے اپنے بازو پر کسی کے ٹھنڈے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کا تکلف نہ کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پیچھے موسیٰ ہی ہے۔ کیسی لگی تمہیں یہ جگہ؟ ارے میں تو بھول گیا، یہ علاقہ تو تمہارے بچپن سے فیوریٹ ہے نا، موسیٰ نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے کاغان پسند ہے؟ چاہت نے حیرانگی سے پوچھا۔ ایک بات یاد رکھو مسز چاہت موسیٰ حیدر، اس دنیا میں تمہیں موسیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ لیکن پھر بھی میں نے کہا نا چاہت، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ۔ ابھی گھومنے چلو گی یا پہلے ریسٹ کرو گی؟ موسیٰ نے پوچھا۔ نہیں میں فی الحال بہت تھک چکی ہوں۔ چاہت واقعی سفر میں بہت تھک چکی تھی، اس کا ارادہ آرام کرنا ہی تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ آرام کرو، میں ذرا مینجمنٹ چیک کر کے آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا، جبکہ چاہت سوچ رہی تھی کہ وہ موسیٰ کے ساتھ ٹھیک کر رہی ہے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو اس میں موسیٰ کی تو کوئی غلطی نہیں۔ وہ اپنے ساتھ موسیٰ کو سزا کس بات کی دے رہی ہے؟ کیوں وہ اس کے نکاح کے تقاضے پورے نہیں کر پا رہی؟ کیوں اسے اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی؟ کیوں یہ عجیب سا ڈر اس کی جان نہیں چھوڑتا جبکہ وہ جانتی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے؟ لیکن پھر بھی کیڑا ڈر؟ کیا بات ہے، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ کیف آج وقت سے لیٹ آیا تھا۔ ہاں یار بس وہ ماما اور بابا چاہت کے گھر جانے والے تھے، انہیں کچھ سامان چاہیے تھا چاہت کے لیے، پہلے انہیں بازار لے کے گیا، پھر گھر چھوڑا، پھر یہاں ہے، اور اب میں شام کو جلدی گھر جانا ہے کیونکہ چاہت کے گھر جانا ہے۔ او اچھا، کچھ خاص تھا کیا آج جو پہلے بازار گیا اور چاہت کے گھر بھی جانا ہے؟ چاہت کا نام سنتے ویسے بھی موسیٰ کے کان کھڑے ہو جاتے تھے، اب تو پچھلے 2 مہینوں سے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ ہاں یار وہ میرا رشتہ لے کر جا رہے ہیں، کیف نے بتایا۔ کیا تیرا رشتہ؟ لیکن کس کے لیے؟ اس نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ یار حد کرتا ہے، اس میں کون سا 100 لڑکیاں ہیں، ایک ہی تو لڑکی ہے، اسی کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ بڑے سکون سے کیف نے موسیٰ کے سر پر دھماکہ کیا۔ مطلب چاہت کے لیے؟ موسیٰ کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ وہ تو تیری بہن ہے نا، جیسے موسیٰ نے اس کی یاد دلایا۔ ہاں ہاں ہاں، اب تک میں بھی یہی سوچتا تھا، لیکن تجھے پتہ ماما بابا نے ایسا کبھی سوچا نہیں، وہ تو ہمیشہ سے چاہت کو اپنے گھر کی بہو سمجھتے رہے، کیف نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ لیکن پھر بھی تو نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا؟ موسیٰ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ ہاں تو ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ماما بابا کے اس بارے میں کچھ اور ہی خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے نہیں سوچا تو اب سوچو۔ اب بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ماما بابا کی سوچ اتنی بھی بری نہیں، چاہت مجھے صحیح طریقے سے سمجھتے ہوئے ایک اچھی لائف پارٹنر ثابت ہو سکتی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ بات ختم کرتے ہوئے اس نے موسیٰ سے پوچھا۔ چھری چلا کے دی تو آنتے تھے، کہنا تینوں کی لگتا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تیری لائف ہے تو بہتر جانتا ہے، وہ کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ کیف کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس طرح سے اچانک کیوں چلا گیا۔ پتہ لگ گیا ہن صحیح کیف پورا اتریا کہ تینوں میں ایسی ہار دیاں گا تے موسیٰ صاحب ہارن نستے ہوئین۔ صبح چاہت کی آنکھ کھلی تو موسیٰ اس کے ساتھ سو رہا تھا، نہ جانے رات کو وہ کس وقت یہاں پر آیا، چاہت اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے موسیٰ کے آنے کا احساس تک نہ ہوا۔ اس نے آج پہلی بار موسیٰ کو اپنے اتنے قریب دیکھا تھا۔ موسیٰ بے شک ایک بہت ہینڈسم مرد تھا، کیف سے تو کئی زیادہ خوبصورت۔ نہ جانے کیوں آج اس کا مقابلہ کیف سے کر بیٹھی، نہ جانے کتنی دیر وہ اسے ایسے ہی دیکھتی رہی۔ تمہارے اس طرح سے دیکھنے پر میری نیند خراب ہو رہی ہے چاہت، اچانک کہنے پر چاہت بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ وہ جاگ رہے۔ وہ مجھے لگا آپ سو رہے ہیں، چاہت نے جلدی سے بولا۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن کہ جاگتے ہوئے تو تم مجھے اس طرح سے دیکھو گی نہیں، ہے نا؟ وہ ایسے لیٹے لیٹے بول رہا تھا جبکہ چاہت اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ چاہت واش روم جانے کے لیے اٹھنے لگی جب موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لی۔ چاہت میں نہیں جانتا تم مجھے کون سی بات کی سزا دے رہی ہو، لیکن بتا دو اس سزا کی مدت کیا ہے، کیونکہ میں مزید تم سے دور نہیں رہنا چاہتا، موسیٰ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ موسیٰ پلیز مجھے جانے دے، مجھے واش روم جانا ہے، اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جبکہ چاہت بیڈ سے اٹھ کر تیزی سے واش روم میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ نہ جانے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ کچھ غلط تو نہیں مانگ رہا تھا، بس اس سے اپنا حق ہی تو مانگ چاہتا تھا۔ نہیں، جو کچھ بھی ہوا سب غلطی میری تھی، تو پھر میں موسیٰ کو کس بات کی سزا دے رہی ہوں؟ میں کیوں ان کا جائز حق کو پانے سے روک رہی ہوں؟ بہت غلط کر رہی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آئی ایم سوری موسیٰ، آئی ایم سوری، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آئی تو موسیٰ کہیں نہیں تھا، شاید اس سے مایوس ہو کر کہیں باہر چلا گیا تھا۔ تینوں کمرے چھڑ کے چلا گیا، تینوں اتنے رکھا نستے لے آیا سی۔ آج وہ گھر آیا تو ماں سے بات نہیں کر رہا تھا، دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گیا۔ موسیٰ بیٹا میں نے کھانا لگا دیا، آ کر کھا لو، ماما نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ماما، آپ کھا کر سو جائیں، موسیٰ نے کہا۔ بیٹا یہ دروازہ کیوں لاک کیا تم نے، کھولو اسے، ماما نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ ماما پلیز میں تھوڑی دیر اکیلے رہنا چاہتا ہوں، موسیٰ نے دروازہ نہ کھولا۔ موسیٰ میرے بچے سب کچھ ٹھیک تو ہے نا، ماما نے پریشانی سے کہا۔ جی ماما سب ٹھیک ہے، آپ جائیں یہاں سے، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے کھانا تو کھا لو، آج میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا۔ ماما مجھے بھوک نہیں، جب ہوگی آ کر کھا لوں گا، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ اس بار موسیٰ کی آواز میں ذرا بدتمیزی کا عنصر تھا۔ ماما بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچنے کی آخر ایسا کیا ہوگا کہ موسیٰ اس قدر پریشان ہے۔ نہیں تو حالے بیٹھی انتظار کر۔ جب تھوڑی دیر کے بعد انہیں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، اس گھر میں سوائے موسیٰ اور ان کے کوئی نہیں رہتا تھا، اس لیے انہیں پتہ تھا کہ دروازے پر موسیٰ ہی ہوگا۔ اندر آ جاؤ موسیٰ بیٹا، ماں نے محبت سے کہا۔ موسیٰ آرام سے ان کے قریب آئے، ان کی گود میں سرک کے بیٹھ گئے، اس کی آنکھوں کی سرخی بہت کچھ بیان کری تھی۔ موسیٰ بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ کیوں اس طرح سے پریشان ہو، بتاؤ مجھے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ماما کیف کے گھر والے اس کے لیے چاہت کا رشتہ لینے جا رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ پہلے جائیں، آپ نے میری بات نہیں مانی، دیکھا آپ نے، وہ لے گیا مجھ سے میری چاہت کو۔ موسیٰ نے کسی چھوٹے بچے کی طرح اس ماں سے اپنی شکایت لگائی۔ میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور ایسی کسی بات کا کیف کے والدین نے ذکر بھی نہیں کیا۔
پھر اس کو پریشان دیکھ کر بولی، میرا بچہ تم فکر مت کرو، میں کل ہی بات کروں گی ان لوگوں سے، بلکہ نہیں ان لوگوں سے نہیں، بلکہ میں تمہارا رشتہ چاہت کے گھر لے کر جاؤں گی، تم بالکل پریشان مت ہو، میں چاہت کو مانگ لوں گی تمہارے لیے۔ انہوں نے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، وہ موسیٰ کی پسند سے بچپن سے واقف تھی، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ ماں اپنے بیٹے کی پسند کو یہیں سے دور ہونے دے؟ ہمیں معاف کر دیجیے بہن جی، ہم چاہ کر بھی رشتہ قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم چاہت کا رشتہ دے چکے ہیں۔ یقین کیجیے اگر آپ ایک دن پہلے آتی ہم کبھی آپ کو یوں مایوس نہ لوٹاتے۔ ماشاءاللہ موسیٰ ہر لحاظ سے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ موسیٰ کسی اور کا نصیب ہوگا۔ آپ چاہت کے اچھے نصیب کی دعا کیجیے گا۔ موسیٰ کے رشتے سے انکار کرتے ہوئے چاہت کے پاپا کو بھی اچھا نہ لگا، کیونکہ موسیٰ ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ انسان تھا جن کی بیٹی کو بہت خوش رکھ سکتا تھا۔ اگر کیف کا رشتہ پہلے نہ آتا تو یقیناً موسیٰ کے لحاظ ضرور کرتے۔ رشتے سے انکار ہونے کے بعد ماما خالی آتی واپس لوٹ آئیں۔ ان بیٹھ کے موسیٰ نے وڈا گھر تو بہ کے تینوں کہندا سی چلی جا پہلے تو کام تے سیٹل ہو جا، پھر جاواں گی، یہ کر لا وہ کر لا، یہ کر لا وہ کر لا، چل بیٹھی رہ ہن بیٹھ۔ موسیٰ کو یقین تھا کہ اب چاہت اس کی نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی ماما ایک کوشش کرنا چاہتی تھی، اس لیے موسیٰ نے کوئی امید نہ رکھی۔ ماما خالی ہاتھ واپس لوٹی تو بہت پریشان تھی۔ موسیٰ نے ان کا اترا چہرہ دیکھ کر یہ اندازہ لگا لے کر رشتے سے انکار ہو چکا، اور ماما پریشان کیوں نہیں، اس دنیا میں کوئی کم لڑکی ہیں، اور ویسے بھی آپ کا بیٹا بہت ہینڈسم ہے، اسے کوئی بھی مل جائے گی۔ موسیٰ نے ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا، جس پر ماما رونے لگی۔ موسیٰ ان کی حالت دیکھ مزید پریشان ہو گیا۔ ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے بیٹے کو ایک لڑکی نہیں ملے گی تو کیا میں اس کے بغیر رہ نہیں پاؤں گا؟ بالکل نہیں۔ میری ماں کے آنسو سے زیادہ عزیز نہیں ہے مجھے چاہت کی خواہش۔ مجھے نہیں چاہیے چاہت، آپ پلیز رونا بند کریں۔ زندگی میں پہلی بار میرے بیٹے نے مجھ سے کچھ مانگا، میں نہیں دے پائی۔ کتنی بد نصیب ماں ہوں میں جو اپنے بچے کی خواہش کو پورا نہیں کر سکی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا، ماما رونے لگے۔ تو ماما نے بھی جدو ٹائم سے عزت نہ کیا سی تو گئی نا۔ موسیٰ جانے کتنی دیر انہیں چپ کرانے کی کوشش کرتا رہا، پھر بڑی مشکل سے انہیں کھانا کھلا کر دوا دی۔ ان کے سونے کے بعد بھی کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کمرے میں آ چلا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے وہ ڈائری کھولی جس سے وہ چاہت سے محبت ہوئی تھی۔ اس ڈائری میں کچھ نہ کچھ لکھتا تھا۔ اس نے اپنے گزارے چاہت کے ساتھ حسین لمحات کو اپنی ڈائری میں لکھا تھا، لیکن آج وہ ان سب صفحات کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ ڈائری کو ختم کر دینا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا اسے اپنی زندگی کے چاہت کے ساتھ گزارا کوئی بھی لمحہ یاد رہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ چاہ کر بھی ایک صفحہ تک نہ ڈائری سے الگ کر سکا۔ نہ جانے اس لیے کتنی بار ہاتھ بڑھایا۔ شاید محبت ایسی ہوتی ہے جو ساتھ رہے تو خوبصورت ترین ساتھی بن کر رہتی ہے، اگر بچھڑ جائے تو تکلیف بن جاتی، لیکن ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ ڈائری کو بند کر کے واپس دراز میں ڈال دیا اور اٹھ کر آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ ساری رات ایک پل آنکھ نہ لگی۔ آج کی رات اس میں اپنی ایک طرفہ محبت کا سوگ منایا تھا۔ چاہت کی آنکھ کھلی تو موسیٰ اس کے قریب سو رہا تھا۔ رات کب واپس آیا چاہت کو نہیں پتا، وہ کہاں گیا تھا یہ بھی چاہت نہیں جانتی تھی۔ چاہت فریش ہو کے آئی تو موسیٰ جاگ رہا تھا۔ تم کب جاگی؟ اسے آتے دیکھ کر پوچھا، جبکہ چاہت کو یہ لگ رہا تھا کل کی وجہ سے موسیٰ اس سے ناراض ہوگا، لیکن وہ تو اس سے بہت نارملی بات کر رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، چاہت نے آرام سے جواب دیا۔ اچھا ناشتہ ادھر کرو گے یا باہر چل کر؟ ویسے تو تم تقریباً تیار ہو، میں بھی ہو کے آتا ہوں۔ پھر نیچے چلتے ہیں، آج باہر چلتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، کیونکہ میں اس کمرے میں رہ کر کل سے بہت بور ہو چکا ہوں۔ پہلے اس سے پوچھ کر اپنا فرض نبھا، پھر خود ہی فیصلہ کر کے خود تیار ہونے چلا گیا۔ کمرے میں رہ کر کل سے چاہت بھی کافی بور ہو چکی تھی، وہ بھی یہاں سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ اس کے جاتے اس نے اپنی تیاری شروع کر دی۔ باہر بہت سردی تھی، اس لیے موسم کی مناسبت سے اس نے کپڑے پہنے، اور موسیٰ کے آنے سے پہلے اس کے بھی گرم کپڑے نکال دیے۔ چاہت اس رشتے کو دل سے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اس کا شوہر تھا، اس کا کیا ہر حکم ماننا چاہت کا فرض تھا، اور اب چاہت نے یہی سوچا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے موسیٰ کی ذمہ داری خود اٹھائے گی۔ موسیٰ واپس آئے تو بیڈ پر اپنے کپڑے پڑے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چاہت نے کیا سوچ کے کپڑے نکالے وہ یہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن چاہت نے اپنی طرف سے پہلا قدم اٹھائی، اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ تھینک یو، بس اتنا کہہ کر موسیٰ نے کپڑے پہن لیے اور اسے لے کر باہر آ گیا۔ آج موسیٰ کی خوشی کا دن تھا، کیونکہ آج اس کی چاہت اس کے ساتھ تھی۔ اس نے سارا دن چاہت کے ساتھ گزارا، اس کی پسند کی ہر جگہ دکھائی، جو چاہت نے خود تو نہیں کہا کہ اس کی پسند کی جگہ، لیکن موسیٰ اس کے بارے میں سب جانتا تھا۔ موسیٰ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑا، وہ اپنی دعاؤں پر یقین کرنے لگا تھا۔ اسے پتہ چل گیا جو چیز خدا سے سچے دل سے مانگے جب وہ خدا ضرور دیتا ہے۔ اس نے چاہت کو سچے دل سے مانگا، اس لیے چاہت اس کے ساتھ تھی۔ آج یہی سب دیکھو، لیکن 2 دن کے بعد جب سارے راستے کھل جائیں گے میں تمہیں برفانی پہاڑ دکھانے کے لیے لے جاؤں گا۔ مجھے پتہ تمہیں وہ دیکھنے کی بہت خواہش ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا، کیونکہ برف باری کی وجہ سے سب راستہ بند ہے۔ 2 دن کا انتظار کرنا ہوگا، تب تک یہ سارے نظارے دیکھو، یہ بھی بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح، موسیٰ نے مسکرا کر کہا۔ جبکہ اس کی بات پر اس نے ایک بار پھر موسیٰ کے چہرے کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لی، کیونکہ موسیٰ کی نظروں کی تاب لانا اس کے بس سے باہر تھا۔ واپسی پر آتے وہ سونے کے لیے لیٹ کی، جبکہ موسیٰ بہت لیٹ کمرے میں آیا۔ وہ کافی دیر تک فون پر کسی سے بات کرتا رہا۔ اس کو زیادہ چھٹیوں کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی چاہت کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ فون پر بات کرنے کے بعد کافی دیر تک وہ سگریٹ سلگاتا رہا۔ چاہت کے سامنے سگریٹ نہیں سلگاتا تھا، اس لیے وہ اکثر یہ کام کمرے سے باہر کرتا تھا۔ گھر میں بھی اس کی یہی روٹین تھی۔ سچ تھا، اگر چاہت نے اپنے ہمسفر کے بارے میں کبھی کچھ سوچا تو یقیناً موسیٰ جیسا ہوتا۔ موسیٰ واقعی ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ ہسبینڈ تھا۔ یہی سب سوچتے نہ جانے کب چاہت کی آنکھ لگی۔ موسیٰ کمرے میں آیا تو اسے سوتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کے قریب آ کر اس کا کمبل ٹھیک کیا اور لائٹ آف کر کے دوسری سائڈ آ گیا۔ چاہت نے خود زبان سے تو نہیں کہا کہ وہ یہاں کا خوش ہے، لیکن موسیٰ نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا۔ میں کیف بھائی سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ اور تو میرے بھائی ہیں، چاہت نے اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔
کوئی بھائی وائی نہیں ہے، تمہارا کزن، اور تمہارے ابا نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اگلے جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ اماں نے بتایا تو چاہت کے حیرت سے منہ کھل گیا۔ ارے ایسے کیسے نکاح ہے امی؟ میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ میں نے کیف بھائی کے بارے میں کبھی سے ایسا نہیں سوچا، میں نے ہمیشہ ایک بڑے بھائی کی طرح دیکھا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ میری شادی ان کے ساتھ کر رہی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھو چاہت، کیف تمہارا کزن ہے، کوئی سگا بھائی تھوڑی ہے جو یہ ممکن نہیں، اور تمہارے ابا نے کچھ سوچ سمجھ کر ہاں کی ہوگی نا۔ تمہاری پپا تمہیں کتنا چاہتی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ تم کیف کو بھی تو اپنے بچپن سے جانتی ہو، اس کی پسند ناپسند ہر چیز تمہیں پتہ ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، ماں سمجھاتے ہوئے کہا۔ خبردار جب تم نے کیف کو بھائی کہہ کر پکارا۔ اس کے بعد بھی ماما اسے 2 گھنٹے تک سمجھاتی رہی، پھر جا کے آخر کار چاہت اس کی بات کو کچھ سمجھ گئی۔ لیکن میں کیف بھائی سے شادی صرف ایک شرط پر کروں گی، مجھے گھمانے کا کاغان لے کے جائیں گے۔ اللہ، اس کی بات پر ماما مسکرا دی۔ یہ کہہ رہا ہے اور اس کا معاملہ خود ہی بات کر لینا ہے اس کے بارے میں اس سے۔ ماما کے جانے کے بعد انہیں جانے کتنی دیر کیف کے بارے میں سوچتی رہی۔ ان کا رشتہ بدل رہا تھا، اگلے ہفتے اس کا نکاح تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن ایک دوسرے کو بہترین طریقے سے جانتے تھے۔ اچھا جی، میں نے کہا ہون ادھر لگا سی تو پھر ادھر ہو گیا، کی بنیا؟ کل شام 6 بجے کی سوئی، صبح 6 بجے جاگی، نماز بھی قضا ہو گئی تھی۔ کل وہ دونوں سارا دن گھومتے رہے۔ چاہت نے جو کچھ کبھی کیف کے ساتھ یہاں آنے کا خواب دیکھا تھا، وہ خواب آج موسیٰ نے پورا کیا۔ ضروری نہیں کہ ہمارے ساتھ زندگی میں وہی ہو جو ہم نے سوچا، زندگی ہماری سوچ سے بہت مختلف ہوتی ہے، اس میں آگے کیا ہونے والا یہ کوئی نہیں جانتا۔ چاہت نے کبھی بھی نہ سوچا تھا کہ اس کی زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی، اپنی زندگی کا ہر لمحہ انجوائے کرنے والی لڑکی اتنی بکھر جائے گی، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بٹنے لگی کہ اچانک موسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اپنا توازن برقرار رکھنے کی وجہ سے موسیٰ کی باہوں میں آ گئی۔ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ ابھی بہت وقت ہے، سو جاؤ۔ اسے زبردستی اپنے سینے سے لگا وہ دوبارہ سونے کا کہہ رہا تھا، جبکہ اس طرح سے کھینچنے کی وجہ سے چاہت بوکھلا کر رہ گئی۔ موسیٰ نہیں، بہت وقت ہو گیا، چھوڑے مجھے، چاہت نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اور اگر نہ چھوڑو تو؟ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر موسیٰ کو شرارت سوجی۔ موسیٰ چھوڑ دے پلیز، چاہت نے منت کرتے ہوئے کہا۔ جاؤ، نہیں چھوڑتا، کیا کر لو گے؟ انداز میں شرارت صاف چھلک رہی تھی۔ اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو میں رونا شروع کر دوں گی، معصوم سی دھمکی دی۔ ٹھیک ہے تم رو، میں تمہارے آنسو پہنچوں گا، وہ بھی اپنے ہونٹوں سے۔ یہ کہتے ہوئے موسیٰ اس کے لبوں پر چھک گیا۔ چاہت اندر تک کام کر رہ گئی۔ بس اب بہت ہو چکا چاہت، میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ میری سزا کی ایک مدت بتا دو، آخر کب تک میں تمہارا انتظار کروں؟ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں تاکہ تم میری محبت کو، اس رشتے کے تقاضوں کو سمجھو، لیکن میں جتنا تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں تم مجھ سے دور بھاگتی ہو۔ ایسا کب تک چلے گا چاہت؟ ساری زندگی تو اس طرح سے نہیں کٹے گی۔ میں نے آپ کو شادی سے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی امید نہیں رکھیں گے، لیکن پھر بھی آپ نے شادی کی، بس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اب میں کوئی رشتہ نبھانا میرے بس میں نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اس وقت میری بات نہیں سمجھی۔ میں آپ کو اپنے قریب آنے سے نہیں روک رہی موسیٰ، لیکن پلیز مجھ سے محبت کی امید نہ رکھیں۔ محبت تو اب مجھے اپنے آپ سے بھی نہیں ہے۔ اس کی قریب ٹھیلی پا کر اٹھ کر چلے گی۔ تم یہ رشتہ نبھاؤ گی چاہت، اور مجھ سے محبت بھی کرو گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ واش روم کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جہاں بھی چاہت غائب ہوئی تھی۔ اچھا، ایڈے وعدے نہ کال پورے نہ ہو جائیں۔ 2 دن بعد چاہت کا نکاح تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ کیف کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ بچپن سے ویسے جانتی تھی، اسے سمجھتی تھی، اس کی پسند ناپسند اس کو سب کچھ پتہ تھا۔ رشتہ بدل رہا تھا۔ وہ جو بچپن سے کیف کے ساتھ اپنی ہر پرابلم شیئر کرتی تھی، اپنی ہر خوشی میں سے شامل کرتی، اپنے ہر غم میں اس کا ساتھ چاہتی تھی، آج وہی شخص اس کی ہر خوشی و غمی کا برابر کا حصہ دار بننے والا تھا۔ اب وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ فون پر کیف کا نام دیکھتے اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ السلام علیکم، فون اٹھاتے اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ لہجے میں شرارت تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مجھے ٹھیک رہنے کہاں دیا تم نے؟ سب کچھ بدل کر رکھ دیا، دل کی دنیا میں تو سب کچھ تہس نہس ہو چکا ہے۔ بتاؤ اب کیا کروں میں؟ معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ میں کیا بتاؤں؟ جو آپ کا دل کرے وہ کرے۔ چاہت کو کیف سے اس طرح بات کرنا کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب کچھ، بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس پینٹنگ بنا رہی تھی، چاہت نے خوش ہو کر بتایا۔ چاہت یار اب یہ بچوں والے کام چھوڑ دو، کیف نے بیزاری سے کہا۔ اس میں بچوں والی کون سی بات ہے؟ پینٹنگ تو بہت سے لوگ بناتے ہیں۔ چاہت کو کیف کی بات کچھ اچھی نہیں لگی، کیونکہ پینٹنگ بنانے سے بہت پسند تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو دل میں آیا کرو، ابھی تمہارے پاس 10 سے 15 دن ہے، اور اس کے بعد یہ سارے شوق تم بھول جانا۔ کیا مطلب؟ شادی کے بعد آپ مجھے پینٹ نہیں کرنے دیں گے؟ چاہت نے پوچھا۔ شادی کے بعد لڑکی کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں چاہت، اس لیے بچکانا شوق شادی سے پہلے تک اچھے لگتے ہیں۔ میں پھر فون کروں گا، بس اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا، جبکہ چاہت ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ شادی کے بعد اسے پینٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایلو رنگ ڈھنگ بدلے کہ جیڑا بچپن دا ساتھی ہے، جیڑا انہوں جاندا، سارا کچھ جاندا، جیڑا بھرا بنیا ہے، اسی تے بڑے راڑ سی، تے ہن جدوں بیوی بنن لگی تے پھر سارے شوق چھڈ کے آئی ہیں اپنے گھر، حد ہو گئی۔ شام کے وقت دونوں ہوٹل کے باہر کرسیوں پہ بیٹھے تھے، جہاں ایک خوبصورت کپل اپنی سیلفیاں بنانے میں مصروف تھا۔ چاہت نہ جانے کتنی دیر اس کپل کو دیکھتی رہی۔ دیکھنے میں وہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا لگ رہا تھا، یقیناً ہنی مون کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ کتنا خوبصورت کپل ہے نا دونوں کا، لگتا ہے ابھی بھی شادی ہوئی ہے، موسیٰ نے کہا تو چاہت ذرا سا مسکرائی۔ ہاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، کتنے خوش ہیں نا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، لگتا ہے لو میرج ہوئی ہے۔ چاہت نے مسکرا کر کہا۔ ہمارا کپل بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔
موسیٰ نے چاہت کے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے بہت دیر ہو گئی، ہمیں روم میں چلنا چاہیے۔ چاہت نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہاں چلنا چاہیے، ویسے بھی اس کپل کو دیکھ کر مجھے احساس کمتری ہونے لگا۔ موسیٰ نے اٹھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اس کی بات سن کر چاہت کو ہنسی ہے جو بڑی صفائی سے چھپا کر آگے بڑھ گئی، لیکن موسیٰ سے چاہت کی کوئی بھی فیلنگ چھپی رہے یہ ممکن ہی نہ تھا۔ احساس بدل گئے، رشتے بدل گئے، آج چاہت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیف کے نام ہو چکی تھی۔ اچھا اگلا سین آ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنے آپ کو کیف کے نام لکھ دیا، وہ اس کے ساتھ نکاح سے خوش تھی یا نہیں وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، ہاں لیکن ایک الگ احساس تھا جس نے چاہت کی دنیا بدل دی۔ آج کیف کا نکاح ہو گیا لیکن موسیٰ نہیں آیا۔ کیف نے نہ جانے کتنی بار موسیٰ کو فون کیا لیکن ہر بار فون یا تو بیزی آیا پھر بند۔ موسیٰ کو پتہ بھی تھا کہ آج میرا نکاح، میں نے اسے بتایا تھا، لیکن پھر بھی وہ نہیں آیا۔ وہ بیزی ٹھیک ہے، آج کل اس پر کام کا بوجھ ہے، لیکن تائی امی کیوں نہیں آئی؟ آج 2 دن بعد کیف واپس پولیس اسٹیشن آیا، لیکن یہاں کا پتہ چلا کہ موسیٰ 2 دن سے کام پر ہی نہیں آیا۔ ابھی سے پریشانی لاحق ہوگی، وہ سیدھا موسیٰ کے گھر ہے۔ السلام علیکم تائی امی، کیسی ہیں آپ؟ ان کے آگے سر جھکا کر کہا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تمہارا نکاح بہت بہت مبارک ہو۔ میں نہیں آ سکی، وہ دراصل موسیٰ کی طبیعت کچھ دنوں سے بہت خراب ہے۔ آسیہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا موسیٰ کو تائی امی؟ میں جانتا ہوں اس کے ساتھ ضرور کچھ غلط ہوا، ورنہ میرا نکاح اور موسیٰ نہ یہ تو ناممکن ہے۔ ہاں بیٹا، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اپنے کمرے میں تم وہی چلو جاؤ، چلو میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ تائی امی کے کہنے پہ وہ کمرے میں آگے جہاں موسیٰ بیڈ پر لیٹا شاید سو رہا تھا۔ او یار، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے اپنی؟ 2 دن مجھ سے نہیں ملا تو بیمار پڑ گیا، اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے؟ کیف نے کسی کی بچھڑی ہوئی محبوبہ کی طرح اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے کہا، جس پر موسیٰ مسکرانے لگا۔ ہاں تو نے دھوکہ دے دیا میرے پیار میں، کسی اور سے نکاح کر لیا، میں تیرے ہجر میں بیمار پڑ گیا، موسیٰ نے آپ بھر کر کہا۔ جو بھی تھا کیف اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، اس کی خوشی سے عزیز تھی، اب چاہے وہ خوشی اس کی دنیا کیوں نہ اجاڑ دے، لیکن اپنے دوست کے سامنے اسے خوش رہنا تھا تاکہ اس کا دوست اس کے چہرے سے اس کے اندر کی تکلیف کا اندازہ نہ لگا سکے۔ چل شطرنج کھیلتے، ورنہ تو اگر ایسے بیماروں کی طرح پڑا نا تو میرا گزارا نہیں ہوگا۔ تو پولیس اسٹیشن نہیں گیا تھا؟ کیف شطرنج اٹھا کر لا رہا تھا جب موسیٰ نے پوچھا۔ گیا تھا، وہ ڈرگز والے کیس میں 2 لڑکے پکڑے گئے اور ان دونوں کو تو نے ہینڈل کرنا ہے، اس لیے جلدی سے ٹھیک ہو جا، میں اکیلے نہیں کر سکتا یہ سب کچھ۔ کھیل شروع ہو چکا تھا، تو فکر مت کر، تو اپنی شادی انجوائے کر، میں ہینڈل کر لوں گا۔ اوکے باس، تھینک یو سو مچ مجھے اس کیس سے بری کرنے کے لیے، کیونکہ میں اپنی شادی کو بہت انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کیس کا سلسلہ چلتا رہا تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن تو کس لیے؟ کمال کا بھائی ہے، میری ہر پرابلم ہی سالو کر دیتا تو۔ موسیٰ، یہ کبھی تو جیتنے دے مجھے۔ اپنے راجہ کو مرتے دیکھ کر کیف نے دہائی دی، جس پر موسیٰ کہکا لگا کر ہنسا۔ تو جیت گیا میرے بھائی، اس کھیل میں نہیں، زندگی کے کھیل جیت گیا مجھ سے۔ موسیٰ چاہ کر بھی الفاظ ادا نہیں کر پایا، لیکن جیتا تو کیف گیا تھا۔ کیف نے آپ بھی نہیں پتا، وہ ابھی بھی نہا کر نکلی تھی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اب اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی جب موسیٰ آہستہ سے چلتا اس کے قریب آیا۔ اسے اپنے قریب محسوس کر کے چاہت کا دل زوروں سے دھڑکا۔ موسیٰ نے بڑے پیار سے اس کے گیلے بال اس کی گردن سے ہٹا اور اپنے دہکتے لبوں سے اس کی گردن کو چوم لیا۔ چاہت کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ اس نے موسیٰ سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی، جس کو موسیٰ نے ناکام بناتے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ کتنا تڑپانے کا ارادہ ہے، اب بس بھی کرو، مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے اس کی پیشانی چوم کر بولا۔ موسیٰ پلیز، چاہت نے پھر فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ چاہت پلیز، آج تم مجھے مت روکنا، میں آج سارے فاصلے مٹا دینا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی اس ہیپی کپل کی طرح ہیپی کپل چاہیے۔ میں چاہتا ہوں ہم بھی اسی کپل کی طرح انجوائے کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ان لمحات کو یاد کر بنائیں، تاکہ ہم جب اگلی بار یہاں آئیں تو ہمارے پاس یاد کرنے کے لیے بہت کچھ ہو۔ موسیٰ کی گرم سانسیں چاہت کے چہرے کو کسی گرم انگارے کی طرح جلانے لگی۔ موسیٰ نے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا، اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا جیسے آج ہر دوری مٹانے کا ارادہ رکھتا۔ موسیٰ پلیز۔ اس نے ایک جھٹکے سے موسیٰ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ موسیٰ ایک قدم پیچھے ہٹا، اس کی پناہوں سے نکل کر دوڑ کر جا کر واش روم میں بند ہو گئے، جبکہ موسیٰ نہ جانے کتنی دیر بے یقینی سے واش روم کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اپنے قریب آنے سے کبھی نہیں روکو گی، لیکن تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ ہاں ٹھیک کہا تھا تم نے چاہت، تمہارے اندر سے ہر احساس مر چکا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص تمہارے نہ جانے کتنے سالوں سے تڑپ رہا۔ غلط ہویا نہ جانے کا۔ چاہت کتنی دیر سے واش روم میں بند رہی، اسے پتہ تھا آج موسیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس بار اس نے موسیٰ کے احساسات کو ٹھیس پہنچائی تھی، اس نے موسیٰ کو نہیں بلکہ اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ چاہت باہر نکلی تو موسیٰ کہیں نہیں تھا۔ چاہت کا ارادہ اسے معافی مانگنے کا تھا، وہ اس کا شوہر تھا، اسے اپنا حق مانگ رہا تھا، تو اس میں کیا غلط تھا؟ چاہت نے آج بہت غلط کیا تھا۔ وہ اس کو معاف کر سکتا تھا، چاہے وہ اسے ٹھکرائی کیوں نہ دے، لیکن آج چاہت نے اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا، اس کی محبت کو بے مول کر دیا تھا۔ لاکھ وہ چاہت پر مرتا، لیکن اسے اپنی محبت کی توہین کرنے کی اجازت وہ کبھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ ساری رات موسیٰ کا انتظار کرتی رہی، لیکن موسیٰ لوٹ کر واپس نہ آیا۔ یہ پہلی رات تھی جب چاہت نے خدا سے موسیٰ کو مانگا تھا۔ فائدہ تقریباً 11:30 بجے چاہت کو فون آیا۔ اس وقت تو چاہت کے سب گدے گھوڑے بھی سو رہے ہوتے تھے۔ تقریباً 8 بار فون بجا، پھر 8ویں بار چاہت کو احساس ہوا جیسے اس کے بیڈ پر کچھ وائبریٹ ہو رہا ہے۔ پہلے تو وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی، پھر پتہ چلا کہ اس کا فون بج رہا ہے۔ کیف کا فون آتا دیکھ کر تو چاہت کو عجیب سے خوشگوار احساس نے آ گھیرا۔ کب سے فون کرو، ایسی کیا ہے؟
तुम्हारी नींद जो टूट नहीं सकती, इंसान को काम हो सकता है, कोई मुसीबत आ सकती है, तुम जो घोड़े बेच कर सोती हो, ज़रा एहसास भी है तुम्हें? लड़की, अब तुम शादीशुदा, फ़ोन उठाते कैफ शुरू हो गया। सॉरी, इस वक्त तो मैं सो जाती हूँ, मुझे नहीं पता था आप मुझे फ़ोन करने वाले, चाहत ने शर्मिंदगी से कहा। और मैं शादीशुदा नहीं हूँ, सिर्फ निकाहशुदा हूँ, चाहत ने याद दिलाना ज़रूरी समझा। और एक हफ्ते बाद तुम शादीशुदा भी हो जाओगी, कैफ ने इसकी बात काटते हुए कहा। आपने क्यों फ़ोन किया था? इस वक्त चाहत को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो कैफ से जल्दी जल्दी बात करना चाहती थी। अपनी बीवी से बात करने के लिए फ़ोन किया, इसने शरारत से कहा। जी कहें, मैं सुन रही हूँ, चाहत ने नॉर्मल से अंदाज में जवाब दिया। बताओ, मेरी बीवी बनकर कैसा लग रहा है तुम्हें? अजीब सा सवाल अजीब सा अंदाज में पूछा। मुझे कैसा लगना चाहिए? चाहत ने पूछा। मेरे ख्याल से तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। कैफ के अंदाज में अजीब सा गरूर था, जिस पर चाहत मुस्कुराती। मैं बहुत खुश हूँ आपके निकाह में आकर, चाहत ने दिल से कहा। मैं चाहता हूँ चाहत, मैं पूरी कोशिश करूँ कि तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखूँ, तुम्हें मेरी ज़ात से कभी कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मगर ये मत सोचना कि तुम कोई गलत काम करोगे तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर डांटूंगा, बल्कि मारूंगा भी। हमें वही सब कुछ होगा जो बचपन से होता है। अब हम एक दूसरे के मियाँ बीवी बाद में दोस्त पहले रहेंगे। तुम अपने दिल की हर बात मुझसे वैसे शेयर करोगे जैसे बचपन से करते आई हो, है ना? अपनी बात ख़त्म करके इसे पूछने लगा। हाँ, हम कागान भी जाएंगे मुझे बर्फ़ानी पहाड़ देखने। कैफ ने इसे अपने अंदाज में इस रिश्ते को समझाना चाहा तो चाहत कुछ ज़्यादा फ्री हो गई। कुछ देर और बात करने के बाद कैफ ने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि कैफ से बात करने के बाद चाहत रिलैक्स हो चुकी थी। चाहत अपने कमरे में अच्छा, अगला सीन शुरू हो गया। चाहत अपने कमरे में तैयार हो रही थी, जबकि मूसा का कुछ पता नहीं था कि इस वक्त कहाँ है। जब कुछ देर में मूसा कमरे में आया और दरवाजे पर खड़ा होकर बस इतना ही कहा, बाहर आओ, हमें कहीं जाना है। बस इतना कहकर पलट के जबकि चाहत इससे माफ़ी मांगना चाहती थी। कल मुझसे इसकी तरफ बड़ा कितनी चाहत थी इसकी नज़रों में, कितनी बेदर्दी से इसकी मोहब्बत को ठुकराया था इसने, जबकि वो शादी के पहले दिन नहीं जानती थी कि बल्कि इससे पहले भी। और इस मोहब्बत का एहसास दिलाना वो कोई और नहीं बल्कि इसका साबका शौहर कैफ था। कैफ ने इसे बताया कि वो इससे मोहब्बत करता है। वो जल्दी से अपने बात बंद करके बाहर निकले। मूसा गाड़ी में इसका इंतज़ार करता। वो आई और इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। इसने यही सोचा कि मौका देकर मूसा से माफ़ी मांग लेगी। हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं मूसा? इसने पूछा। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई जगह ऐसी जगह पर नहीं लेके जा रहा तुम्हें। इसका लहजा सदमौरी लिए हुए था जो चाहत को शर्मिंदा करके। मेरा वो मतलब नहीं था मूसा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, चाहत ने समझाना चाहा। तुम्हारा जो भी मतलब है चाहत, मेरा सुनने का कोई मूड नहीं। मूसा ने तेजी से इसकी बात काटी और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। फिर कुछ ही देर में एक जगह पर पहुँचे। चाहत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था, इसके सामने वही खूबसूरत नज़ारा था जिसके लिए वो यहाँ आना चाहती थी। एक बड़े से बर्फ़ानी पहाड़ पर बर्फ़ गिरी थी। मूसा कितना खूबसूरत है। एक पल के लिए मूसा की नाराज़गी सदमोहरी भूल चुकी थी। इसके कंधे पर हाथ रख के वो खूबसूरत नज़ारे देखने लगे। जी भर के देख लो इसे, तुम ऊपर भी जा सकती हो, यहाँ पूरा सेफ्टी सिस्टम है। हम कल वापस जा रहे हैं, मुझे वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी है। मूसा इसका हाथ अपने कंधे से हटाता इसे कुछ फासले पर चला गया, जबकि चाहत को एक बार फिर से शर्मिंदगी ने आ घेरा। इसे कितनी देर ऐसे देखते हुए ऊपर की तरफ चलती, क्योंकि मूसा ने तो इसकी तरफ ना देखने की कसम खा ली थी। डटे एटीट्यूड मूसा दा हक बांधा ना, तेरे सामने विशी जावे हो। आज इसकी शादी थी और मूसा अभी तक नहीं आया। इसे मूसा पर बहुत गुस्सा आया था, इसलिए अपनी शादी छोड़कर सीधा मूसा के घर चला गया। लेकिन यहाँ आकर देखा मूसा तेज़ बुखार में तप रहा था। मूसा, यार ये सब कुछ क्या है? एक तरफ मेरी शादी और ऊपर से तो इतना बीमार है यार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी तो एंजॉय नहीं कर पाएगा। तुझे भी और कोई वक्त नहीं मिला बीमार पड़ने के लिए? कैफ चिढ़कर बोला। कैफ, तुझे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। तू जा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे होंगे। और ऐसा कर, जाने से पहले मामा को भी अपने साथ ले जा, बेचारी मेरी वजह से बहुत परेशान है। मूसा ने तकरीबन ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश की, लेकिन अम्मी ने कैफ के साथ जाने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि वो इस वक्त मूसा के साथ इसका ख्याल रखना चाहती है। तो कैफ ने भी जिद ना की, लेकिन इसने ये कहा कि जब तक मूसा दवाई खाकर आराम से सो नहीं जाता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। फिर मूसा को मजबूरन दवाई खानी पड़ी, इसके सामने सोना भी पड़ा। कैफ जब जाने लगा तो इसका ध्यान मूसा के इस्त्रीशुदा कपड़ों पर गया। शायद अभी लॉन्ड्री से आए थे। बेचारी चची भी क्या क्या करें। वो बड़बड़ाता हुआ कपड़े उठाकर अलमारी में रखने लगा। अभी कपड़े रख ही रहा था कि मूसा की डायरी अलमारी से इसके पैरों में आ गिरी। वो डायरी वापस करने लगा था कि चाहत की तस्वीर आधी डायरी से बाहर निकली हुई थी। लो चलो जी, अपने विआह वाले दिन पता लगेगा, लेकिन हूँ तेरी बीवी है, इंसान दा बच्चा बनी। चाहत की तस्वीर इसकी डायरी में क्या करी है? इसने कुछ सोचते हुए पहले मूसा के सोए वजूद को देखा, फिर डायरी खोली। इसकी डायरी के हर हरफ में चाहत के लिए मोहब्बत आप वाज़ेह थी। क्या मूसा चाहत से मोहब्बत करता है? इसे बात मुझे क्यों नहीं बताई? बहुत गलत किया तुमने मूसा। सब कुछ जानने के बाद कैफ बहुत परेशान था। मूसा चाहत को बचपन से चाहता था, इससे शादी का ख्वाहिशमंद था। वो कैसे अपने दोस्त की खुशियाँ छीन कर खुद खुश रह सकता था? लेकिन अब वो इसकी बीवी है, अब इसकी हो चुकी है। शायद कैफ को ये सब कुछ पहले पता चलता तो चाहत से निकाह ना करता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। चाहत इसकी बीवी थी, इसका फ्यूचर थी। और वैसे भी मूसा के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अपनी लातदार सोचों को लेकर वो घर वापस ऐसे बारात लेकर निकलना था। वो जैसे घर पहुंचा, सब लोग तैयार खड़े थे। बाबा ने इसके कान खींचे जो आज अपनी शादी पर लेट आया था। सबको मनाकर वो लोग चाहत के घर रवाना हो गए। बहुत कोशिश के बावजूद भी कि अपने दिमाग से ये बात नहीं निकाल पा रहा था कि चाहत मूसा की मोहब्बत है। वो हर मामले में इससे जीतता आया था, आज तक मूसा को हरा नहीं पाया था। लेकिन शायद आज मूसा हार चुका था। इसके हाथों से शिकस्त मिली थी। आज इसकी मोहब्बत, इसकी चाहत हमेशा हमेशा के लिए कैफ के नाम हो चुकी थी। बारात धूमधाम से चाहत को ब्याह कर इस घर से कैफ लेके के घर ले आई। बहुत सारी रस्में अदा में पुप्पो ने अपनी मन की सारी मुरादें पूरी की, जबकि इसकी कज़न सना बहन होने का हक निभा रही थी। सना के साथ इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी।
سیف اور ثنا کی محبت کے بارے میں بھی سب کچھ جانتی تھی۔ چاہت بہت خوش تھی اس کی زندگی میں ایسا شخص عامل ہوا جس کے بارے میں وہ سب کچھ جانتی تھی۔ آگے زندگی میں کیف کو سمجھنا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ ساری رسم ادا ہونے کے بعد چاہت کو کیف کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ ابھی سے بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ کیف آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے بالکل قریب آ بیٹھا۔ کیف اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں جانتا ہوں چاہت اس رشتے میں تمہاری مرضی شامل ہے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا گلٹ ہے جو ختم نہیں ہو رہا۔ چاہت میں بہت پریشان ہوں آج۔ یہ نہیں ہے کہ تم سے شادی کی مجھے خوشی نہیں ہے، لیکن چاہت میں تم سے شادی کر کے بہت خوش ہوں۔ میں جانتا ہوں ہم ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اچھا برا، ایک دوسرے کی پسند ناپسند سب کچھ پتہ ہے ہمیں، اور اس شادی میں کہیں نہ کہیں میری مرضی شامل تھی۔ لیکن آج جو حالت میں نے موسیٰ کی دیکھی ہے نا چاہت، اس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ کیف نہیں چاہتا تھا کہ وہ شاہد کو موسیٰ کے بارے میں کچھ بھی بتائے، لیکن وہ اس کی ہمسفر تھی، اس کی شادی تھی، اس سے کیا چھپاتا۔ کیا بات ہے کیف، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ کیا ہوا موسیٰ بھائی کو؟ چاہت نے پوچھا۔ چاہت وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ بھی بکھر چکا ہے، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے۔ چاہت بچپن سے میں نے اس کی ڈائری کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے جہاں پر صرف تمہیں پانے کی خواہش ہے۔ کیف نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جبکہ شادی کی پہلی رات اپنے شوہر سے کسی دوسرے مرد کے بارے میں ایسا سنتے ہوئے چاہت کو صدمہ لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیف؟ میں نے موسیٰ بھائی کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا۔ اس نے کیف کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالنا چاہے۔ میں جانتا ہوں چاہت تمہاری کوئی غلطی نہیں، میں تو بس موسیٰ کے بارے میں بتا رہا ہوں، میں تم پر شک نہیں کر رہا۔ کیف نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں چاہت تم اس بات سے بالکل انجان ہو، میں تو بس اپنی پریشانی تم سے شیئر کر رہا تھا۔ میں بہت کوشش کے باوجود بھی اسے اپنے دل میں نہیں رکھ پایا، اس لیے تم سے شیئر کرتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں یا موسیٰ کو لے کر میرے دماغ میں کوئی ایسی بات ہے، بس مجھ سے موسیٰ کو دکھ دیکھا نہیں جا رہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہاری شادی کو اس نے اتنا سیریس لے کو بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہا۔ چاہت کاش اس نے مجھے سب کچھ پہلے بتا دیا ہوتا۔ کیف نے حسرت سے کہا، تو آپ کیا کرتے کیف؟ مجھ سے شادی نہ کرتے، مجھے اپنے دوست کے لیے قربان کر دیتے؟ چاہت نے بے یقینی سے کہا، نہیں چاہت، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، تم کافی تھک گئی ہو، جاؤ جا کر چینج کرو۔ کیف نے اسے موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا، لیکن اس بات کا اندازہ اس ہو چکا تھا کہ کیف کی باتوں نے چاہت کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اے اللہ، حادی ہو گئی ویسے، کڑی دوستی دی اعلیٰ مثال قائم کرنی ہے تو۔ وہ چاہت کو رلانا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی باتیں اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ کون سا شوہر اپنی بیوی سے شادی کی پہلی رات اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ شاید آج کیف تو اپنے دل کی بات اسے بتا کر اپنا دل ہلکا کر چکا تھا، لیکن چاہت کے لیے بات ہضم کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا کیف نے سمجھا تھا۔ اٹھو جلدی کرو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیف نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ جلدی آنا، کیونکہ صرف میں نہیں بلکہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کیف نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ اگلا سین آ گیا۔ ہوٹل واپس آنے کے بعد موسیٰ کا رویہ ویسے ہی تھا۔ وہ نہ تو سیدھے طریقے سے بات کر رہا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی بات کا جواب دے رہا تھا۔ ہوٹل واپس آنے کے بعد اس نے بس اتنا کہا کہ کل تک اپنا سامان پیک کر لو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ اس کا یہ رویہ چاہت کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے اسے محبت سے بات کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن چاہت نے اس کی اسی محبت کی توہین کر دی۔ چاہت کو اپنے کیے کی شرمندگی تھی، وہ اس کا شوہر تھا، جب چاہے اس سے اپنا حق لے سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی ایک ہاں کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ موسیٰ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے، جبکہ وہ خود بھی جانتی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں موسیٰ کی کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ماما کمرے میں آئی تو موسیٰ پریشان سا بیٹھا تھا۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر ماما کا دل بھرا، وہ اس کے قریب ہے، اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ آج باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ایسی ایک بارش آج موسیٰ کے اندر بھی ہو رہی تھی جس پہ اس کا سب کچھ بہہ چکا تھا۔ ماما نے نرمی سے اس کے بال سنوارے۔ پریشان ہو؟ ماما نے پوچھا۔ نہیں، بس سوچ رہا ہوں جو چیز قسمت میں نہ وہ نہیں مل سکتی۔ پتہ نہیں انسان محبت بھی سے کیوں کرتا جو قسمت میں نہیں ہوتا۔ موسیٰ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، تجھے اس سے اچھی لڑکی مل جائے گی، چاہت سے بھی خوبصورت لڑکی لے کر آؤں گی تیرے لیے، دیکھنا چاند سی بہو لاؤں گی میں اپنے بچے کے لیے۔ ماما نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر وہ زخمی سا مسکرایا۔ اب انہیں کیسے بتاتا کہ چاہت جیسی اب کوئی لڑکی اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ چاہت وہ لڑکی تھی جسے لے کر اس نے پہلی بار خواب سجائے تھے، یہ جانے بغیر کہ ان خوابوں کی کوئی تعبیر بھی ہے کہ نہیں۔ ماما محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی سے باتیں کرتی جب اچانک اس کا فون بجا۔ فون اٹھایا تو اس کا حوالدار بولا، سر 2 دن پہلے جن مجرموں کو آپ نے ڈرگس کے کیس میں گرفتار کیا وہ دونوں بھاگ گئے ہیں۔ اس وقت رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ موسیٰ کے لیے خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ ان دونوں مجرموں کو اس نے بہت مشکل سے گرفتار کیا تھا۔ یہ کیس کیف کی ذمہ داری تھا، لیکن اس کی شادی کی وجہ سے وہ خود اسے ہینڈل کر رہا تھا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، بس اتنا کہہ کر اپنی یونیفارم نکالنے لگا، جبکہ بخار سے اس کا جسم اب تک کانپ رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، تمہاری طبیعت پہلے ٹھیک نہیں، میرے خیال میں اس طرح تمہارا جانا مناسب نہیں، تم کسی اور کو بھیج دو۔ ماما نے اس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما، مجھے جانا ہوگا، یہ کیس کیف کا ہے، لیکن آج ہی تو اس کی شادی بھی ہے، وہ نہیں آ سکتا، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ انہیں سمجھا کر وہ گھر سے باہر نکل گئے، جبکہ ماما اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی دروازہ بند کر چکی تھی۔ موسیٰ اور چاہت اپنے گھر واپس آ چکے تھے۔ گھر آنے کے بعد بھی موسیٰ کا رویہ نہ بدلا، وہ اس کے ساتھ ویسا ہی تھا۔ وہ اس کو مکمل اگنور کر رہا تھا۔ اب چاہت کو بھی پتہ چل چکا تھا اگنور کیا جانا کیسا ہوتا۔ وہ نہ تو اس کے پاس آ کر بیٹھتا، نہ اس سے کوئی بات کرتا۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے اپنے کام پر نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ اس کے ان رویوں کی وجہ سے چاہت بہت شرمندہ تھی۔ چاہت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ موسیٰ سے کئی بار معافی بھی مانگنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن وہ اپنی توہین نہیں بھلا سکتا تھا، اور اس نے چاہت کو بس اتنا کہہ دیا کہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔
ایک ہفتے تک وہ اسی طرح سے موسیٰ کو اگنور کرنا برداشت کرتی رہی. پھر پریشان ہو کر اس نے ماں کو فون کیا. وہ اپنی ماں سے ناراض ضرور تھی لیکن وہ ایک ماں تھی، اس کی پریشانی سمجھ سکتی تھی. انہوں نے بھی اسے یہی سمجھایا کہ اسے موسیٰ اور اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ بھی تب ہوتا جب موسیٰ اسے منہ لگاتا. چل ایڈا عرصہ تو نہیں منہ لایا، تھوڑا عرصہ وہ بھی نہ لاوے تے کیڑی گل ہے. چاہت اپنا بیڈنگ ڈریس چینج کر کے بھی کمرے میں واپس آئی تھی تو دیکھا کیف فون پر کسی سے بات کر رہا ہے. کیف اور چاہت موسیٰ کو لے کر بہت پریشان تھے. چاہت نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ موسیٰ اس کے بارے میں ایسا سوچتا ہے. وہ تو ہمیشہ سے اپنا بھائی مانتی آئی تھی. اگر بھائی سے ہٹ کے دیکھا تھا تو سوائے کیف کے کزن کے وہ کچھ نہ تھا. لیکن آج اپنی شادی کی پہلی رات اسی کے شوہر نے اسے بتایا کہ اس کا کزن اسے محبت کرتا ہے. اسے موسیٰ سے ایک عجیب قسم کی چڑ محسوس ہو رہی تھی. اس کی سوچ بار بار ایک جگہ آ کر اٹک جاتی کہ آخر موسیٰ اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہے. کتنی عزت کرتی تھی وہ اس کی، اور اس کے بارے میں اس طرح کے جذبات رکھتا ہے. چاہت تم آرام کرو، تھانے سے 2 مجرم بھاگ گئے، مجھے بھی جانا ہوگا. موسیٰ کی طبیعت بہت، یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے. اس نے خوبصورت سا بریسلٹ اس کی کلائی میں پہناتے ہوئے کہا. باقی تمہارا چہرہ میں واپس آ کر دیکھوں گا. محبت سے اس کا ماتھا چوم کر وہ بھی اپنی پولیس یونیفارم نکال کر واش روم میں گھس گیا. دیکھو میرا انتظار مت کرتی رہنا، آرام سے سوچو، مجھے واپسی میں بہت دیر ہو جائے گی. اسے سمجھا کر وہ چلا گیا. جبکہ شادی کی پہلی رات کیف کا اس طرح سے جانا چاہت کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا. کیف اور موسیٰ مجرموں کو ٹریپ کرتے ہوئے ان کے پیچھے پہنچ چکے تھے. ان کا ارادہ ان کے پورے گینگ کو گرفتار کرنا تھا. اپنے پلان میں تقریباً کامیاب ہو چکے تھے. جب وہ لوگ ان کے اڈے پر پہنچے تو ان کے خیال کے عین مطابق وہاں ان کا پورا گروپ موجود تھا. اس گروپ میں تقریباً 18 سے 20 لوگ تھے. افسوس ان سب کی عمر 20 سے 30 کے اندر تھی، یعنی کہ ہماری اپنی نسل ہماری نسلوں کو تباہ کر رہی تھی. یہ سب لوگ اسٹوڈنٹ تھے، کسی نہ کسی کالج میں منشیات فروخت کر کے اپنا ملک ہی تباہ کر رہے تھے. پولیس نے پورے اڈے کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اب بس حملہ کرنا باقی تھا. سب سے پہلے میں اندر جاؤں گا، میرا اشارہ کرتے تم لوگ میرے پیچھے آ جانا. موسیٰ نے پلان کرتے ہوئے کہا. نہیں موسیٰ، تو اندر تم نہیں جاؤ گے، تمہاری طبیعت پہلے خراب ہے. میں اندر جاؤں گا، تم لوگ کو اشارہ کروں گا، تم لوگ میرے پیچھے آؤ گے. دماغ خراب ہو گیا؟ تم میرے انڈر کام کرو، میں تمہارے انڈر نہیں، اس لیے بہتر ہوگا تم میرے آرڈرز فالو کرو. موسیٰ جانتا تھا کہ اس میں کتنا خطرہ ہے، اس لیے سے ڈانٹتے ہوئے کہا. لیکن وہ بھی کیف تھا جو دنیا کے ہر انسان کی بات مان سکتا تھا، لیکن موسیٰ کی نہیں. یہ سب کچھ تم چاہت کے لیے کہہ رہے ہو نا؟ اگر مجھے کچھ ہوگا تو چاہت کا کیا ہوگا؟ کیف نے مسکراتے ہوئے کہا. لیکن اس کے اس طرح سے کہنا موسیٰ کو بالکل اچھا نہ لگا. یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میرا چاہت سے کیا مطلب ہے؟ اس نے غصے سے کہا. میں جانتا ہوں تم اس سے محبت کرتے ہو موسیٰ، میں نے تمہاری ڈائری پڑھ لی ہے. کیف نے پرسکون انداز میں کہا. میں ہر معاملے میں تم سے ہارتا ہوں، لیکن دیکھو چاہت کے معاملے میں تم سے جیت گیا. لیکن خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہو تو تم چاہت اتنی محبت کرتے ہو، میں کبھی تم دونوں کے بیچ میں نہ آتا. کیف نے دکھی انداز میں کہا. میرا چاہت سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تمہاری بیوی اور میرے لیے قابل احترام. اپنی بکواس بند کرو، اپنے کام پر فوکس کرو. موسیٰ نے اس کی اداسی دور کرنا چاہی. میں اندر جا رہا ہوں، میرا اشارہ ملتا ہے تم لوگوں کو اندر آنا ہے. موسیٰ نے آرڈر کیا، لیکن اس کی بات سنے بغیر کیف اندر چلا گیا. موسیٰ نے گھور کر اس کی پیٹھ کو دیکھا، جس نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اس کی کوئی بات نہیں مانے گا. سر آپ اندر جائیں گے یا کیف سر ہینڈل کریں گے؟ کانسٹیبل نے پوچھا. اب جناب چلیں گے تو وہی ہینڈل کریں گے، اس نے غصے سے کہا. اس کے اشارے کا انتظار کرنے لگا. کیف کا اشارہ ملتے وہ لوگ اندر کی طرف آئے. ابھی وہ راستے میں تھے کہ گولیوں کی آواز گونجنے لگی. شاید ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ پولیس یہاں تک پہنچ چکی ہے. گولی کے ساتھ ہی سے کیف کی فکر ستانے لگی. وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا. پولیس نے چاروں طرف سے اڈا کھیل لیا تھا، لیکن کیف یہاں پر نہیں تھا. اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دو، نہیں تو تم جانتے ہو تمہارا کیا حشر ہوگا. موسیٰ نے ایک نظر پورے اڈے پر ڈالی جہاں پہ کیف کہیں نظر نہیں آتی. اس کے سامنے کھڑے لڑکوں سے کہا، جبکہ وہ لوگ بھاگنے کی مکمل تیاری میں تھے، لیکن پھر بھی وہیں کھڑے تھے. شاید انہیں اندازہ تھا کہ پولیس انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے. میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ انسپیکٹر ہمیں نہیں چھوڑے گا، لیکن پھر بھی تو پہلے یہاں. اب تیرے ساتھ ہم سب بھی پھنس گئے. تم لوگوں نے بالکل ٹھیک کہا، اس بیچارے نے تم سب کو پھنسا دیا، لیکن ہمارا کام اور بھی آسان کر دیا. اس کے ساتھ ہی موسیٰ ریوالور سامنے کھڑے لڑکوں پر تان لیا. اوئے ہمیں بعد میں گرفتار کرنا، پہلے اپنے دوست کو تو بچا لو. شاید وہ ان کا لیڈر تھا جو کافی کانفیڈنس سے بات کر رہا تھا. اور ساتھ ہی اس نے پیچھے کمرے کی طرف اشارہ کیا. اس کمرے میں کیا تھا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیف کا ہے؟ موسیٰ نے غصے سے پوچھا. ہاں تم خود ہی دیکھ لو. اس لیے لیڈر نے کہکا لگاتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا تو موسیٰ اپنے آفیسرز کو اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا. کمرے میں آ کر دیکھا کیف فون میں لت پت زمین پر پڑا تھا. فوراً کیف کے پاس ہے. یہ گنڈے سے نہ جانے کتنی گولیوں کا نشانہ بنا چکے تھے. کیف کچھ نہیں ہوگا، میں تجھے بھی ہسپتال لے کے جاتا ہوں. کیف کی حالت دیکھ کر موسیٰ پریشان ہو گیا. پہلے میری بات سن، میں بہت دنوں سے کچھ کہنا چاہتا تھا. تو بس مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے. تو چاہت سے محبت کرتا ہے کیا؟ اس طرح سے پوچھنے پر موسیٰ کچھ نہ بولا. اسے بس اپنے ہسپتال جانے کی جلدی تھی. جلدی بول، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ہاں یا نہ؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر پہلے. تجھے ہاں یا نہ؟ موسیٰ میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا. کیف نے اپنی بات کی پر زور دیتے ہوئے کہا. کیف میری بات سمجھنے کی کوشش کر. ہاں یا نہ موسیٰ؟ میں نہیں جانتا محبت کیا. ہاں لیکن چاہت کے لیے دل سے دعا ضرور نکلتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے اور وہ ہمیشہ خوش رہے. اگر یہ محبت ہے تو محبت ہی سے. موسیٰ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا. مگر اس کی بات سن کر کیف خوش ہو گیا. میرے جانے کے بعد اس کو اکیلا مت چھوڑنا. اس کا بہت خیال رکھنا. تو تجھ سے زیادہ اس سے کوئی پیار نہیں کر سکتا. وہ میرے لیے بہت عزیز ہے. پلیز تو شادی کر لینا. میری آخری خواہش سمجھ کے پوری کر دینا. کون سی آخری خواہش؟ اس طرح کی بات کرے، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا. موسیٰ اس کی باتوں پر غور کیے بغیر اسے بازو میں اٹھانے لگا، لیکن اس کی اس طرح سے اٹھانے پر ہی کیف کا وجود بے جان ہو چکا تھا. کیف تو اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جا سکتا. تجھے ہارنا ہے، مجھے ہمت ہے تو اٹھ کر ابھی مقابلہ کر. نہیں ہوا
تو اس طرح سے میدان چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ موسیٰ نے روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا، مگر آج کیف نے نہ اٹھنے کی قسم کھائی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اوئے ہوئے، بہت برا ہوا۔ ضیاء الدین نے کیف بیچارہ مر گیا۔ آج کیف کو کہ چوتھا دن تھا، سارے اس کے گھر پہ تھے۔ اتنی جوان جہاں اچانک موت نے سارے گھر کو ہلا کر رکھ دیا، جبکہ پھپھو کا رو رو کر برا حال تھا۔ 4 دن بعد چاہت کو بابا نے گھر چلنے کے لیے کہا، اس وقت اپنے کمرے میں سامان پیک کر رہی تھی۔ ویسے کیف شہید ہویا۔ کیا زندگی تھی اس کی، وہ صرف ایک دن کی دلہن اور پھر بیوہ۔ ان کچھ ہی دنوں میں اس نے کیف کے لیے اپنی آنکھوں میں کتنے خواب سجا لیے تھے جو ایک دم سے اس کی آنکھوں سے چھین گئے۔ پھپھو نے تو جیسے اسے نہ دیکھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ پھپھو کے کمرے میں گئی تو پھپھو نے اسے منحوس کہہ کر کمرے سے باہر نکلوا دیا۔ کل تک جو پھپھو اس پر جان چھڑکتی تھی، آج اسے منحوس کہہ رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جس دن سے وہ کیف کی زندگی میں آئی، اس نے کیف کی زندگی تباہ کر دی، اس کی منحوسیت کیف کو لے ڈوبی۔ نہ کر دی پھر ادھر پھپھی نے پہلے چاہ چڑھیا، ایسی تو ہونا منحوس ہو گئی، لاکھ لعنت تیری زندگی تے۔ وہ روتی آنکھوں کو صاف کرتی کمرے سے باہر نکلی جہاں اس کے بابا اس کا انتظار کرتے۔ چلو بیٹا، بابا نے اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، آپ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ ارے 4 دن میرے بیٹے کی موت پر رونے تو دیں اسے۔ آپ کی بیٹی رخصت ہو کر یہاں آئی تھی تو عدت اس پر فرض ہے۔ لیکن بابا نے کچھ کہنا چاہا، مگر پھپھو نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ کہیں نہیں جائے گی یہ لڑکی، اپنا سامان اندر رکھو، پھپھو نے اسے حکم دیا۔ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تب آ کے لے جائیں گے اپنی بیٹی کو۔ پھپھو بس اتنا کہا تو بابا مایوسی سے واپس لوٹ گئے۔ عدت تو اس کی بنتی نہیں ہے۔ موسیٰ اپنے جان سے پیارے دوست کو کھو کر بہت پریشان تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا دوست جو ہر بات میں اس کا مقابلہ کرتے ایک دن اسے ایسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اب اس کو دنیا سے گزرے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ جب اس کا ٹرانسفر لیٹر آ گیا، اسے کسی گاؤں میں ٹرانسفر کیا گیا۔ وہ ایسے وقت میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن فرض کے آگے بے بس تھا۔ وہ تقریباً ہر روز ہی کیف کی قبر پر جاتا، لیکن جب کیف کی آخری خواہش یاد آتی تو پریشان ہو جاتا۔ یہ سچ تھا کہ چاہت اس کی اپنی بھی خواہش تھی، لیکن کیف کے نکاح میں آنے کے بعد موسیٰ اس کے بارے میں سوچنا اپنے لیے جرم سمجھ لیا تھا۔ اس کی ماں نے جب چاہت کے والدین سے اس بارے میں بات کرنے کا کہا تو اس نے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف 4 ماہ 10 دن کی عدت کا سن کر وہ بھی ٹھیک ٹھاک پریشان ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ جب تک کہ وقت نہیں گزر جاتا تب تک شادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ آج موسیٰ شام میں جلدی آ گیا تھا، نہ جانے سے کیا سوچی اسے گھر پر دیکھ کر چاہت نے فیصلہ کیا آج وہ اس سے ضرور معافی مانگے گی۔ وہ باہر آئی تو موسیٰ ٹی وی پر کچھ نیوز دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ کر اگنور کر کے اپنا آپ اگنور کیا جانا چاہت کو بہت برا لگا۔ وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ چاہت جو کب سے اس کے قریب کھڑی تھی، جبکہ وہ ٹی وی کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آخری بار دیکھ رہا ہو، تو مجبوراً نے اسے مخاطب کیا۔ بولو، ایک لفظی جواب دیا۔ چاہت کا دل چاہ کوئی بھاری چیز اٹھا کر اس کا سر پھاڑ دے۔ وہ کہاں آتی تھی اس کے اس طرح کے لہجے کی، جبکہ پچھلے دنوں سے تو اسے سیدھے وہ بات تک نہیں کر رہا تھا۔ اب بول بھی دو، کیا میٹنگ فکس کرنی ہوگی تمہاری بات سننے کے لیے؟ اسے چپ چاپ کھڑا دیکھ کر وہ طنزیہ لہجے میں بولا، مجھے ماما کے گھر جانا ہے۔ اگر یہ بندہ اسے اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا تو معافی کیوں مانگتی؟ ایک پل میں چاہت کی سوئی نہ جاگی، سوچے بغیر کہ اس نے موسیٰ کی محبت کی توہین کی ہے۔ اس وقت تو بس اسے یہ پتہ تھا کہ بندے سے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کل صبح تیار آنا، لے جاؤں گا، موسیٰ نے آسان ستانے والے لہجے میں کہا، جبکہ چاہت نے بنا اسے کوئی جواب دیے وہاں کھڑی رہی۔ آئی تھنک میں تمہاری بات سن چکا اور اس کا جواب بھی دے چکا ہوں، تو اب میں سکون سے تھوڑی دیر نیوز سن سکتا ہوں؟ اسے اس طرح اپنے سر پر کھڑے دیکھ کر کہا، جبکہ اس کے اس طرح سے کہنے پر چاہت پیر پٹکتی بھی نکل گئی۔ لہجہ بتا رہا مجھے چاہنے لگی ہو تو، موسیٰ مسکراتے ہوئے گنگنایا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں احساس ہو؟ مسز چاہت موسیٰ حیدر، تمہیں سدھارنے کا طریقہ تو سب سے بیسٹ ہے۔ اوئے ہوئے، پھپھو کا لہجہ چاہت کے ساتھ بہت سخت تھا۔ وہ نہ تو اسے سیدھے منہ بات کرتی اور نہ اس کی بات کو کوئی اہمیت دیتی، بلکہ سارا کام بھی چاہت ہی کر رہی تھی۔ اس کے یہاں آتے سب ملازموں کو گھر سے فارغ کر دیا۔ چاہت جانتی تھی یہ سب کچھ دنوں کے لیے، جیسی عدت پوری ہوگی وہ یہاں سے چلی جائے گی، لیکن پھپھو کا انداز اسے بہت ہرٹ کر رہا تھا۔ لیکن جبکہ آج تو پھپھو نے حد ہی کر دی۔ آج کیف کو گزرے 10 دن ہوئے تھے جب پھپھو نے اسے کیف کے کمرے سے نکال دیا، اس کا سارا سامان سرونٹ کوارٹر میں پھینک دیا۔ آج سے تم یہیں پر رہوگی، تمہاری منحوسیت کو میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ خبردار جو تم نے میرے بیٹے کے کمرے میں پیر بھی رکھا، میرے بیٹے کو کھا گئی ہو، اب اور کیا چاہتی ہو؟ ہر روز اسے سخت سے سخت الفاظ کہتی۔ آج 10 دن سے وہ سب کچھ سن رہی تھی۔ آئے دن پھپھو کا لہجہ سخت سے سختر ہوتا جا رہا تھا، لیکن چاہت نے کبھی بھی کسی سے شکایت نہ کی۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو کا بیٹا ان سے الگ ہوا ہے، جو انہیں بہت عزیز تھا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پائی تھی وہ شخص چاہت کے لیے بھی عزیز تھا، جو بچپن سے اس کے لیے اس کا بیسٹ فرینڈ رہا تھا۔ جب ہم سفر بنا تبھی سے چھوڑ کر چلا گیا۔ بے شک وہ ماں تھی، لیکن وہ بھی تو ایک دن کی دلہن تھی۔ اگر چاہت اس کی تکلیف کو سمجھ رہی تھی تو آخر وہ چاہت کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی تھی؟ انکل ہر روز ہی سے پھپھو کے رویے کی معافی مانگتے، لیکن وہ یہی کہتی کہ ان سب کی باتوں کو دل پر نہیں لیتی، کیونکہ وہ جانتی کہ اس کی پھپھو اس وقت بہت اداس ہے۔ جب انہیں احساس ہوگا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے یہاں پہ رہتے 1 مہینہ ہو چکا تھا، 2 بار بابا ملنے کے لیے آئے، لیکن پھپھو نے یہ کہہ دیا کہ بزی ہے، اسے ملنے نہ دیا۔ ابھی وہ کچن سے سارا کام ختم کر کے کچن صاف کری تھی جب پھپھو نے کپڑوں کا ڈھیر لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ سارا دن فارغ بیٹھی رہتی، تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو ڈالو؟ اس کے لیے بھی تمہیں کہنا پڑے گا، یہ گھر کے کام ہے، تمہارا فرض ہے کرنا، جلدی سے اٹھا کے لے کے جاؤ ان کپڑوں کو۔ چاہت کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ وہی پھپھو تھی جو کل تک اس پر جان چھڑکتی تھی، جو کل تک پھپھو کو اپنی بیٹی لگ رہی تھی۔ اسے اپنے آپ سے ایک عجیب سی نفرت ہونے لگی۔ پھپھو کا روز روز کہنا کہ وہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے کیف دنیا سے چلا گیا، اسے بھی یہی لگنے لگا کہ کیف اسی کی وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی نظروں سے دیکھنے لگی۔
کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں دور چلی جائے، لیکن یہ بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ کپڑوں کو دھوتے دھوتے سے شام ہو کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتی تھی، بنا آرام کے شام کے کھانے کی تیاری لگ گئی۔ سیف کو اپنی ماں کا رویہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ جو کچھ بھی اس میں چاہت کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس کی ماں صرف اور صرف چاہت پر الزام لگا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو اس میں چاہت کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ اس کے بھائی کی زندگی اتنی تھی۔ ابھی بھی چاہت کو ملازمہ کی طرح کام کرتے دیکھ اسے بالکل اچھا نہیں لگا، لیکن اپنے ماں کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماں نے کہا کہ چاہت رہتے بھی ڈورے باندھی پی۔ صبح موسیٰ وقت پر آ گیا، اسے ساتھ چلنے کا کہا تو پہلے تو چاہت پریشان سی تھی۔ اس کی شکل دیکھنے لگی کہ آخر وہ اسے اپنے ساتھ کہاں چلنے کو کہہ رہا ہے، لیکن پھر موسیٰ نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا کہ تم ہی نے تو کہا تھا کل تمہاری امی کے یہاں جانا ہے، اس لیے آیا ہوں۔ تو چاہت کو کچھ شرمندگی ہوئی، لیکن موسیٰ کا بتانے کا طریقہ بھی کچھ ایسا نہ تھا کہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چل دی۔ پہلے تو چاہت کا دل کے اس کے منہ پر انکار مار دیا، لیکن امی کے پاس جانا بھی ضروری تھا، اس لیے اپنی انا کو اپنے پیروں کے نیچے کچلتی تیار ہونے چلی گئی۔ میڈم، تم رخصت ہو کر اس گھر میں آ چکے ہو، مزید تمہیں تیاریاں کرنے کی ضرورت نہیں، وہ لوگ تمہیں رخصت کروانے نہیں آئیں گے۔ موسیٰ نے اس کی تیاری پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، صرف بال ہی بنا رہی ہوں، کوئی دلہن نہیں بن رہی میں۔ چاہت نے بھی لگی ڈپٹی رکھے بغیر کہا، اب ایسی قسمت کہاں کہ تم میرے لیے دلہن بنو۔ موسیٰ سردہ بھر کر گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ اس کی بات پر چاہت کے گال لال ہو گئے۔ ایسی بھی کیڑی گل کر دیتی انہیں۔ صبح سیف کی آنکھ کھلی تو دیکھا چاہت روزمرہ کے کام نپٹا رہی تھی، اسے چاہت پہ بے ساختہ ترس آیا۔ کل تک جو لڑکی ہر کسی کو اس کے اوقات میں رکھتی تھی، آج اس کی اپنی کیا اوقات تھی۔ سیف نیچے آیا تو چاہت نے اپنا دوپٹہ اپنے منہ سے اپنے دوپٹے سے ڈھانپ لیا، کیونکہ پپا کا کہنا تھا کہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی تب تک وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی۔ جبکہ سیف کو اس کا اس طرح سے کرنا بہت عجیب لگا، وہ کہاں اسے پردہ کرتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی سیف کے سارے کام ہی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ چاہت پلیز میرے سامنے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیف نے چڑھ کر کہا۔ سیف یہ سب کچھ میرے لیے ضروری ہے، جب تک میری عدت پوری نہیں ہو جاتی تم کوشش کرو میرے سامنے نہ ہو۔ میں جانتی ہوں تمہیں برا لگے گا، لیکن میں عدت صحیح طریقے سے پوری کرنا چاہتی ہوں۔ چاہت نے ٹھہر ٹھہر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کی بات پر سیف مزید چڑھ گیا۔ کون سی عدت چاہت، تم نے کون سے میرے بھائی نے تمہارے ساتھ شادی کے بعد وقت گزارا جو اس کی عدت میں بیٹھ جاؤ گی؟ سیف غصے سے بولا۔ ہم نے وقت نہیں گزارا سیف، لیکن میں ان کی بیوی اور انہی کے نام پر رخصت ہو کے اس گھر میں آئی تھی۔ اور اب تم یہ موضوع چھوڑو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، اور اس موضوع پر ہم کوئی اور بات نہیں کریں گے۔ بس اتنا کہہ کر چاہت اندر چلے گی، اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی، لیکن وہاں چاہت چپ بیٹھنے والے تھا۔ پھر سے پوچھنے لگا، چاہت تمہاری عدت کب تک پوری ہوگی؟ آخر کب تک وہ اس طرح غلاموں کی طرح کام کرتے دیکھتا کہ اپنے مرنے سے پہلے اس گھر میں 6 ملازم کام کرتے تھے، لیکن اس وقت اس گھر کی ملازمت صرف اور صرف چاہت تھی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ چاہت پر آتا ہے، آخر اپنے حق میں آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے اس گھر سے بھیجنا چاہتے ہو؟ چاہت نے مسکراتے ہوئے اپنا غم چھپانے کی کوشش کی اور جانے لگی۔ وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں اس نے ہلکی سی مسکراہٹ محسوس کی۔ وہ اس کے سامنے ناشتہ رکھنے لگی۔ جب سیف نے اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن اس کا ہاتھ تھامتے سیف کو جیسے جھٹکا لگا، وہ بخار میں بری طرح تپ رہی تھی، لیکن پھر بھی اپنا کام وقت پر کر رہی تھی۔ چاہت تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ جبکہ اپنے کمرے سے باہر نکلی کرن، اس نے پریشانی سے چاہت کو دیکھا۔ جبکہ اپنے کمرے سے باہر نکلی کرن، جب سے کیف کی وفات ہوئی تھی وہ واپس اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر جل اٹھی۔ او تو اب سمجھی کہ تم یہاں کیوں رہ رہی ہو، مطلب کیف بھائی نہیں رہے تو اب تم سیف کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ کرن نے اپنے دماغ کے عین مطابق بات کی، جبکہ اس کی بات سن کر سیف نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کرن، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں اسے لے کر ہاسپٹل جانا چاہیے۔ سیف نے کرن کو وضاحت دینا ضروری سمجھا، کیونکہ جب بھی یہ لڑکی اس سے ناراض ہوتی تو سیدھی طرح راضی نہیں ہوتی تھی، اور جب ان کی شادی اتنی قریب تھی وہ کچھ ایسا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جو بھی تھا وہ اس لڑکی کو بہت چاہتا تھا۔ بس کرو سیف، میرے سامنے سارے ڈرامے کرنے کی ہرگز بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بیوقوف ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم دونوں میرے ناک کے نیچے کیا کر رہے ہو، سب کچھ دکھتا ہے مجھے۔ کرن، ایسا کچھ نہیں ہے، تم بیکار میں وہم پال رہی ہو، اس کی طبیعت خراب ہے، بس اسے دیکھنے آیا تھا۔ کہ اپنے سارے قصے سے چاہت کو ہٹانے کی کوشش کی۔ پھپھو جو پہلے سے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، کرن آج بھی ایسے ہی کرنے والی تھی۔ چاہت اپنے آپ کو منحوس کہلوانے کے لیے تیار تھی، لیکن اپنے کردار پر انگلی اٹھانے کی اجازت کسی کو نہیں دیتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ آج اس کے کردار کو بھی داغدار کیا جائے گا۔ پھپھو جیسا سمجھ رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہے۔ چاہت نے پہلے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن پھپھو کا ہاتھ اس کا منہ بند کر گیا۔ لاکھ دی لعنت، ایسی پھپھی ہوتے ہیں۔ پھپھو نے اس کی بات سنے بغیر ہی تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، اور پہلے سمجھ سکی تھی کہ جب بھی اس پر کسی قسم کا کوئی الزام لگا کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا، اور ایسا ہی آج پورے گھر کے سامنے اس کی عزت کو دو کوڑی کا کر دیا گیا۔ کسی لگا کہ شاید آج اسے گھر سے باہر نکال دیا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آخر فری کی نوکرانی کون جانے دیتا؟ صحیح گل ہے، لعنتی ٹبر۔ موسیٰ چاہت کو اس کی امی کے گھر لے کے آیا۔ یہاں پر سب کے سامنے ویسے ظاہر کرتا جیسے ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہے، وہ تو اس نے چاہت کا ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ چھوڑا۔ چاہت کو کچھ دیر کے لیے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا، لیکن چاہت کو پتہ تھا یہ آدمی سے اتنی جلدی آسمانوں پر بٹھاتا ہے، اتنی جلدی زمین پر بھی لا کر پھینکتا ہے، اور وہ ایسے ہی کرنے والا ہے۔ امی کے گھر سارا دن وہ اس کے ساتھ چپ کرا، اور پھر شام کو جب امی نے اسے کہا کہ وہ یہیں رک جائے تو موسیٰ نے کہا کہ اس کے بغیر اسے نیند نہیں آئے گی، اس کی عادت ہوگی، اس کے بغیر گھر ویران ہو جاتا ہے۔ تیری حرکتیں آپ دریا ہی ہیں کہ تینوں آسمان تو زمین تے پٹ گئے۔ ویسے تو وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اور یہاں پر اتنی لمبی لمبی چھوڑا تھا چاہت کے دل کے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، لیکن پورے خاندان میں اس کا شوہر ہینڈسم کے نام سے مشہور تھا، جس کی وجہ سے ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں لگتی تھی۔ اوئے ہوئے، گال تے صحیح ہے، نسکان تے اپنا ہی ہونا۔ لیکن آج موسیٰ نے اس کی عزت رکھی سے
بہت اچھا لگ رہا تھا۔ موسیٰ اس سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن امی کے قرض نے بات بالکل بھی محسوس نہ ہونے دی۔ آج پہلی بار چاہت کو دل سے اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے موسیٰ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، لیکن پھر بھی اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ دونوں واپسی پر گھر جا رہے تھے جب موسیٰ نے اچانک کی گاڑی روک دی۔ کیا ہوا موسیٰ، گاڑی کیوں روک دی؟ چاہت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا آئس کریم کھانے کو دل کر ہے سو۔ موسیٰ نے بس اتنا ہی کہا گاڑی سے نکل گیا۔ موسیٰ اور آئس کریم؟ اسے حیرت ہوئی۔ موسیٰ کا ہمیشہ سے کہنا تھا بچوں جیسے کوئی شوق نہیں پالتا، اور اس میں آئس کریم کھانا سب سے بڑا بچوں والا شوق تھا۔ آج نہ یاد آیا بچوں والا شوق، جھوٹے منہ پوچھ لیتے کہ ساتھ چلو میرے۔ چاہت منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد موسیٰ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 آئس کریم تھی۔ چاہت ایک پل کے لیے خوش ہو گئی، لیکن موسیٰ نے اس سے پوچھنے کی زحمت کیے بغیر اپنا آئس کریم کھولا اور کھانے لگا، اور دوسرا اس نے سامنے رکھ دیا۔ چاہت اسے اٹھا کر اپنی بےعزتی تو کروانے سے رہی، اس لیے خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اب کیا آئس کریم کھانے کے لیے بھی اسپیشل انویٹیشن دینا پڑے گا؟ موسیٰ نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، جبکہ چاہت کا دل چاہ کے اسے منع کرتے، لیکن فی الحال وہ اپنا موڈ نہیں خراب کرنا چاہتی تھی، اس لیے آئس کریم اٹھا کر مزے سے کھانے لگے۔ چاہت کا دل چاہ زمین پھٹے اور اس میں سماجت سیف اس کے بعد گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اچھا، اگلا سین شروع ہو گیا۔ وہ اب تک واپس نہ اسے گئے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ مرد تھا، اپنی مرضی چلا سکتا تھا، گھر چھوڑ کر جا سکتا تھا، وہ جاتی بھی تو کہاں۔ ایک دن اسے کسی نے بات نہ کی، دوسرے دن پھر سے وہی سب کچھ شروع ہو گیا۔ صبح صبح کہہ دے کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ آخر ایسا کون سا جادو چلایا تم نے اس پر؟ پہلے اپنے حسن کے تیر چلا کر تم نے میرے بڑے بیٹے کو گھائل کر کے اس کو مروا دیا، اب دوسرے بیٹے کو مارنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ آخر چاہتی کیا تم منحوس لڑکی؟ آئے دن تانے، آئے دن ذلت برداشت کرتے کرتے وہ تھک چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بابا نے آ کر بتایا کہ سیف کو نوکری مل گئی۔ آپ کا سیف سے رابطہ ہے؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ بابا بس اتنا کہہ کر غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ اس دن کے بعد بابا بھی پھپھو سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے تھے، اور اس بات کا الزام بھی پھپھو نے اسی پر لگا کہ وہ ان کے گھر میں آگ لگا رہی ہے، جبکہ بابا کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی کچھ دن کی مہمان ہے، ہمارے گھر میں اسے عزت سے رہنے دو، کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ لیکن یہ ساری باتیں پھپھو کو کون سمجھاتا؟ وہ تو پتہ نہیں کون سی دشمنی نکال دی تھی اس سے۔ آج انہیں کسی کی شادی پر جانا تھا، جبکہ کرن نے انکار کر دیا۔ کرن کو بس موقع چاہیے تھا اس پر الزام لگانے کا، آتے جاتے اس پر تانے کسنے کا، یا پھر پھپھو کے خلاف اس کے کان بھرنے کا، پھپھو کے کان اس کے خلاف بھرنے کا۔ مگر اب ان سب باتوں سے چاہت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے سب کچھ سہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ موسیٰ ڈیوٹی سے لوٹا۔ آج کل اس کی نائٹ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ اکثر صبح 4 بجے گھر واپس آتا، وہ اپنے کمرے میں آیا تو چاہت بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ چاہت پہلے بھی اسے بہت عزیز تھی، لیکن نہ جانے کیوں اب اسے اپنے دل کے اور قریب لگنے لگی تھی۔ وہ آ کر اس کے برابر لیٹ گیا۔ اب اسے سوئے ہوئے تھوڑی وقت ہوا تھا کہ چاہت چیخ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، جبکہ پورا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کیا ہوا چاہت؟ وہ فوراً اس کے قریب آیا، شاید وہ خواب میں ڈر گئی تھی۔ موسیٰ کا سہارا پا کر فوراً اس کے گلے لگی۔ موسیٰ، میں نے بہت برا خواب دیکھا، میں نے کیف کو اپنے خواب میں روتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت رو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے میری آخری خواہش پوری نہیں کی۔ موسیٰ، ان کی آخری خواہش تو میری آپ کے ساتھ شادی تھی نا، وہ تو پوری ہو گئی۔ اور کون سی ان کی آخری خواہش تھی؟ وہ کیوں رو رہے تھے موسیٰ؟ انہیں کیا ہوا؟ وہ کیوں خوش نہیں ہیں؟ آخر وہ کیوں رو رہے تھے موسیٰ؟ چاہت نے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ چاہت، تم یہ پانی پیو۔ موسیٰ نے سائڈ ٹیبل سے اس کے لیے پانی کا گلاس بھرا اور اسے زبردستی پلانے لگا۔ کچھ نہیں ہوا چاہت، تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ کچھ نہیں ہوتا، تم بس خواب میں ڈر گئی ہو۔ موسیٰ نے اس کے ہاتھوں سے گلاس لیتے واپس رکھا۔ یہاں لیٹ جاؤ، تم سونے کی کوشش کرو، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ اسے زبردستی بیڈ پر لٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ موسیٰ آہستہ آہستہ اس کے بال سے لانے لگا، کچھ حد تک سے پرسکون کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن سوتے ہوئے وہ کافی ڈری بھی لگ رہی تھی۔ آج چاہت کے خواب نے موسیٰ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، چاہت سچ ہی تو کہہ رہی تھی، اس نے موسیٰ کے ساتھ شادی کر کے کیف کا خواب پورا کر لیا تھا، لیکن موسیٰ سے خوش نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی موسیٰ اسے اپنی طرف لانے میں ناکامیاب رہا تھا۔ اس نے موسیٰ کی محبت کی توہین کی تھی، تو موسیٰ نے کون سا اس کے ساتھ اچھا کیا تھا؟ موسیٰ نے تو اسے منہ پھیر لیا۔ چاہت نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن موسیٰ نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ کیف وہاں اس دوسرے جہان میں بھی خوش نہیں تھا، تو اس کی وجہ صرف اور صرف موسیٰ تھا، چاہت نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی تھی، لیکن موسیٰ نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ غلطی موسیٰ کی تھی، چاہت کی نہیں۔ وہ کتنا کچھ سہ کر آئی تھی۔ اب موسیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ چاہت خوش رکھنے کے لیے پوری کوشش کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اچھا جی، لیٹس سی کی ہوندا۔ صبح چاہت کی آنکھ کھلی تو موسیٰ کچن میں تھا۔ وہ جانتی تھی موسیٰ اپنے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے، لیکن پھر بھی اسے اس طرح سے موسیٰ کو کام کرتے دیکھ بالکل اچھا نہیں لگا۔ موسیٰ کے ساتھ اپنا یہ رشتہ مکمل طور پر نبھا تو نہیں رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے سارے کام خود کرتی تھی۔ آپ کیا کریں؟ میں اٹھ رہی تھی، بنا دیتی ناشتہ۔ آپ جائیں بیٹھے، میں بناتی ہوں۔ وہ اس کے قریب آ کر بولنے لگی۔ دماغ خراب ہو گیا لڑکی تمہارا؟ رات سے بخار میں تپ رہی ہو اور اب میرے لیے ناشتہ بناؤ گی؟ بہتر آرام سے جا کر ٹیبل پر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے ساتھ اس کا رخ موڑ کر دروازے کی طرف پھیر چکا تھا۔ کیا مجھے بخار ہے؟ وہ اپنا ہاتھ الٹا کر کے اپنی پیشانی پر رکھنے لگی، جو کافی گرم محسوس ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میں کتنی بیمار ہوں، یہاں تو کسی کو مجھ پر ترس ہی نہیں آتا۔ وہ خود کلامی کری تھی جب موسیٰ نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ میں نے تم پر ترس کھا کر ہی تمہیں باہر بھیج رہا ہوں، موسیٰ نے بتانا ضروری سمجھا۔ اسے آپ ترس کھانا کہتے ہیں؟ وہ صدمے سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا کہوں؟ موسیٰ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں ہی چلی ہوں جو
جھلی ہوں جو سب کو پیار سمجھنے لگی ہوں۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی کچن سے باہر جانے لگی، لیکن موسیٰ کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا جس نے سنی۔ تھوڑی دیر میں اس نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا جسے چاہت نے بھرپور انصاف کرتے ہوئے کہا۔ اب وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ ہسپتال چلنے کو کہہ رہا تھا۔ پہلے تو چاہت نے خوب نخرے دکھائے، پھر آخرکار مان گئی۔ ویسے بھی موسیٰ کی گھوریوں کے سامنے اس کی چلتی کہاں تھی، ساری تے اپنی چلاندی ہے، حالے بھی انڈے الزام گھوریاں پاندہ۔ وہ کپڑے دھو رہی تھی جبکہ کرن اندر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ایک نظر اس کے بند کمرے پر مارتی وہ کپڑے سکھانے چھت پر چلی گئی۔ ارے اسے جلدی جلدی کپڑے دھو کر کام نپٹا کر کھانا بھی بنانا تھا۔ پپو شادی پہ گئی تھی، یہ نہ ہو کہ ان کی لاڈلی بھتیجی پھر سے اس کے خلاف ان کے کان بھرنے لگے۔ وہ جتنا کوشش کرتی باتیں سننے سے بچ جائے، کرن کچھ نہ کچھ ایسا کرتی کہ پپو اسے پھر سے سنانے لگتی۔ سیف کو لے کر اس کے دامن پر داغ اب وہ کبھی نہیں دھو سکتی تھی۔ سیف کو لے کر وہ دونوں اتنی گندی باتیں اس کے منہ پر کرتی کہ وہ اپنے آپ کو سیف سے نظر ملانے کے بھی قابل نہ سمجھتی۔ وہ جس طرح سے تم میرے سیف کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو نا، کان کھول کر سن لو، وہ میرا اور اسے اندازہ بھی ہو بنا ہوا کہ کرن کب اس کے پیچھے آ کر رکی۔ دیکھو کرن، میں اس وقت تم سے کوئی بے فضول بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز میرا راستہ چھوڑ دو۔ ارے واہ، خالہ کے سامنے زبان تالو سے چپک جاتی ہے اور میرے سامنے کیسے چل رہی ہے؟ کرن منہ بناتے ہوئے اس کے بالکل ساتھ آ کر رکی۔ کرن، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں پپو سے ڈرتی ہوں تو یہ سوائے تمہاری غلط فہمی کے کچھ نہیں، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں ان سے ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ ان کی عزت کرتی ہوں، اور یہاں سے جانے سے پہلے میں نہیں چاہتی کسی قسم کی کوئی بھی بدمزگی ہو۔ اب میرا راستہ چھوڑو، مجھے میرے کام نپٹانے ہیں۔ ایک وقت تھا جب وہ کرن کو بہت پسند کرتی تھی۔ سیف اسے اکثر کرن کے بارے میں باتیں بتایا کرتا تھا۔ چاہت اسے ایک سائڈ پر چھوڑ کر جانے لگی جب کرن نے پیچھے سے اس کے بال پکڑ کر کھینچے۔ 2 ٹکے کی لڑکی، تمہاری اوقات کیا ہے؟ میرے سامنے سیف میرا سمجھی؟ تم وہ مجھ سے شادی کرے گا، اپنے دماغ سے نکال دو کہ تم اسے کچھ مجھ سے چھین پاؤ گی۔ کرن نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا، جبکہ چھت کی دیوار چھوٹی ہونے کی وجہ سے چاہت کا پیر پھسلا اور چھت سے نیچے گر گئی۔ لمحوں کا کھیل تھا، چاہت زمین پر خون سے لت پت پڑی تھی اور جبکہ وہ دور کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ بڑی لانتی چول عورت نکلی۔ بابا کے جلدی گھر آنے کی وجہ سے وہ بروقت ہاسپٹل پہنچ جائے گی، لیکن سر پر لگی چوٹ کی وجہ سے اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ خون بہت بہہ چکا تھا۔ چھت سے زمین کا فاصلہ بہت زیادہ نہ تھا، لیکن سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اسے ہوش آنا شروع ہوا تو باہر سے اس کی ماما کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بابا سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا تھا آپ سے بدلہ لینا چاہتی ہوں، ہماری بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتی، آپ نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے آپ کی منتیں کی تھی کہ کیف مر چکا ہے، ہماری چاہت کو ہمارے گھر واپس لے آئیں، لیکن آپ نے کہا وہ کیف کی بیوہ اور عدت اس پر فرض ہے، جبکہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ کیف اور چاہت میں سوائے نکاح کے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ آپ نے ہمیشہ اپنی بہن کی بات کا مان رکھا۔ آج دیکھ لیا آپ نے کس طرح سے ہماری بیٹی اندر بے ہوش پڑی ہے۔ وہ آج بھی اپنے دل میں چاہت کے لیے نفرت رکھتی ہے۔ وہ جس دن سے پیدا ہوئی وہ چاہت سے نفرت کرتی ہے، اور یہی بات سچ ہے۔ اس لیے میں کیف کے ساتھ یہ حادی ہونے نہیں دے رہی تھی، لیکن آپ نے اس وقت کہا کیف اچھا بچہ، وہ ہماری چاہت کو خوش رکھے گا، وہ سمجھدار ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ اس طرح سے دنیا سے چلا جائے گا۔ اور آپ کی بہن کیا کر رہی ہے ہماری بچی کے ساتھ؟ اتنا کچھ کر کے اسے چین نہیں مل رہا کہ وہ اسے زبردستی کیف کی عدت میں پوری کروا رہی ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ کچھ بہت برا ہو جائے، آپ چاہت کو گھر لے آئیں۔ میں اپنی بیٹی کو ان کے خود ساختہ بدلے کی نظر نہیں کر سکتی۔ امی مسلسل روتی۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، آج میں آپا سے بات کرتا ہوں۔ میں اب چاہت کو مزید اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ بابا کہہ کر جا چکے تھے، جبکہ چاہت یہ سوچی تھی کہ آخر امی پپو کے بارے میں کیا بات کری ہیں، وہ اسے اتنی کیوں نفرت کرتی ہیں۔ ہونا کیڑا غصہ نکلا ہے۔ میں تو بس اس سے بات کرنے کے لیے چھت پر گئی تھی، میں اسے گرانا نہیں چاہتی تھی۔ پلیز مجھے بچا لیں، سیف مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھ سے شادی سے انکار کر دے گا۔ مسلسل روتی جبکہ پاس کھڑی پپو اسے دیکھ رہی تھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر اس نے تمہارا نام لے بھی لیا تو میں ہوں نا یہاں، بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیف کی شادی تمہارے ساتھ ہی ہوگی۔ خالہ، وہ آپ کے بارے میں الٹی سیدھی غلط باتیں کرتی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ سے نہیں ڈرتی، آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو کچھ ہی دن میں ویسے بھی یہاں سے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے، اور سیف کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ کرن سوسو کرتی مسلسل جھوٹ بول رہی تھی، جبکہ پاس کھڑی خالہ کو اس کے لفظ پر یقین تھا۔ اتنی آسانی سے میں اسے یہاں سے جانے نہیں دوں گی، وہ بھی تب جب اس کے باپ نے اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کر دیا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، جائیداد دا قصہ، لاکھ لعنت، تو پھر باپ ادھی جائیداد نام کر سکتا، تینوں واپس نہیں جا سکتا۔ اس کے ہوش میں آنے کی خبر جیسے باہر بیٹھے لوگوں کو ملی، سب سے پہلے اس کی امی اس کے پاس آئی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی مسلسل ہو رہی تھی، بس ایک ہی بات کر رہی تھی کہ تمہیں میری غلطی کی سزا ملی ہے، تم میری غلطی کی سزا بھگت رہی ہو۔ امی، آپ نے ایسا کیا کیا؟ مجھے بتائیں، آخر وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ یہ باہر بابا کیا کہہ رہے تھے، کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں مجھ سے؟ وہ بولی تو امی سے دیکھتی رہ گئی، یعنی کہ باہر ہوئی ہر بات سن چکی تھی۔ امی، خدا کے لیے اب چپ نہ رہیں، پلیز مجھے بتائیں کون سی غلطی کی سزا بھگت رہی ہیں؟ پپو مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں وہ مجھ سے؟ ماں کو خاموش دیکھ کر پھر سے پوچھنے لگی، تمہاری پپو کی نند تمہارے بابا کو بہت پسند کرتی تھی، ان سے شادی کی خواہش مند تھی، لیکن تمہارے بابا نے مجھ سے شادی کر لی، جس کے بعد تمہاری پپو کے خاوند نے چھوڑنے کی دھمکی دی اور تمہاری پپو اپنے میکے آ کر بیٹھ گئی۔ 2 مہینے تک مجھ سے اپنی نفرت کا بھرپور اظہار کرتی، لیکن پھر انہیں پتہ چلا وہ تیسری بار ماں بننے والی۔ ان کے خاوند کو جب یہ خبر ملی تو انہیں منانے اور اپنے ساتھ لے گئے، لیکن پھر بھی تمہارے پپا نے وہ عزت اور مقام نہیں دے پائے جو کہ پہلے تھا۔ ان کی بہن نے آج تک شادی نہ کی، جب تک وہ پاکستان میں رہی، وہ تمہاری پپو کو کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کرتی رہی۔ تمہاری پپا نے بہت مشکل وقت گزارا، یہاں تک کہ بھائی صاحب اکثر ان پر ہاتھ اٹھاتے، اور اسی لڑائی میں بھی ان کا مس کیریج ہو گیا اور ان کی بیٹی پیدا ہونے سے پہلے مر گئی۔ اس وقت ہمارے ہاں تمہاری پیدائش ہوئی
اور انہوں نے تمہیں دیکھتے منحوس کہنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری وجہ سے ان کی بیٹی مر گئی، ہم کسی انسان کی سوچ پر قابو نہیں کر سکتے، ان کی سوچتے اور ویسے سوچتے تھے۔ اس کے بعد بھی تمہاری پھپھی اور پپا کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہیں اور اکثر گھر چھوڑ کر یہاں آ جاتے اور تمہارے بابا کو الٹے سیدھے طریقوں سے میرے خلاف کرنے کی کوشش کرتی، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان بہت ساری لڑائیاں ہوتی۔ ان سب کے باوجود وہ 7-8 سال تک تمہیں منحوس کہتی رہی، تم سے نفرت کرتی رہی، پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ وہ تم سے بہت قریب ہو گئی اور اپنے بڑے بیٹے کیف کو تم سے مزید قریب کر دیا۔ اس دن ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، لیکن جب انہوں نے کیف کے لیے تمہارا رشتہ مانگا تو میں نے تمہارے پاپا کو منع کر دیا، لیکن تمہارے بابا اتنے خوش تھے اس رشتے سے کہ انہوں نے انکار نہ کیا اور خوشی خوشی تمہاری شادی کیف کے ساتھ کروا دی۔ انہیں کیف پر پورا یقین تھا کہ وہ کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا، لیکن سچ ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، امی نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اور اب کیف کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے سمجھتی ہے، چاہت نے ٹھہر ٹھہر کر کہا تو اماں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ امی کیا میں سچ میں اتنی منحوس ہوں کہ جس کی زندگی میں آتی ہوں اس کی جان لے لیتی ہوں؟ وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے لگی اور نہ جانے کتنی دیر ایسے بلک بلک کر روتی رہی۔ اس وقت کرن یاد نہ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں پہنچی تھی۔ بعد میں بھی وہ کرن کے خلاف کچھ نہ بولی، اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ اسے چھت سے گرانے والی کرن تھی۔ ایک ہفتہ ماں اس کے پاس اسپتال میں رہی، وہ اس کا خیال رکھتی رہی، لیکن ایک ہفتے کے بعد پپا نے پھر سے وہی شور مچا دیا کہ جب تک عدت نہیں ختم ہوتی تب تک وہ ان کے گھر پر ہی رہے گی۔ چاہت نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا اور ان کے ساتھ واپس اسی گھر میں چلی گئی۔ اس لاکھ لعنت سارا کچھ جان دے بوجھ دے کر رہے ایڈے بیچارے ہیں نا دکھاں دے مارے ہوئے دے مظلوم کے اون دے ایک عورت دے اگے نہیں چل پا رہی ہے نا دی تے پپی ساری زندگی ذلیل ہوندی رہی، پپا ساری زندگی نوں ذلیل کردا رہا، ہن اپنی نہیں چلا سکدا دے اگے، لاکھ لعنت۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، بس اپنی پپا کی نفرت کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح اس کے ساتھ پچھلے دنوں جیسے رویہ اختیار کر لیا۔ لڑکی اس گھر میں رہنا تو مفت کی روٹیاں نہیں توڑنے دوں گی، کل سے واپس اپنا کام کرو۔ چھت سے گری ہو ہڈیاں نہیں ٹوٹی تمہاری اور نہ ہی اتنی زیادہ گہرائی تھی کہ تمہیں زیادہ چوٹ لگ جائے، اس لیے بند کرو یہ ڈرامے، یہ تمہارے ماں باپ برداشت کرتے ہوں گے، میں نہیں کروں گی۔ جی ٹھیک ہے پپو، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی بس اتنا ہی بول پائی۔ یہ اس کا سگا رشتہ تھا، اس کی سگی تھی، وہ کیسے اس کے ساتھ اس طرح سے کر سکتی تھی؟ وہ اپنی بیٹی کو ہونے کی وجہ سے اتنی نفرت کرتی تھی، لیکن وہ بھی تو ان کی بیٹی جیسی تھی، ہمیشہ سے اسے عزیز رکھا تھا انہوں نے رب، وہ سوچتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ صرف 2 مہینوں بعد وہ اس گھر سے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ امی نے اسے بتایا کہ موسیٰ نے اس کا رشتہ مانگا۔ موسیٰ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ابھی اس کے دوست کو مرے ہوئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، وہ اپنی شادی رچانے کے چکر میں۔ موسیٰ اتنا گھٹیا ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے دل میں موسیٰ کے لیے مزید بدگمانی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ سیف کی شادی ہے، ہمیں بلایا، تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہے، موسیٰ نے آ کر کہا تو وہ بھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیسے ان لوگوں کے گھر بھیج سکتا ہے جن لوگوں نے اس کی زندگی جینے کا حق بھی چھین لیا؟ موسیٰ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، آپ اکیلے جائیں، اس نے جلدی سے کہا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ لگتا تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا کہا؟ چاہتے ان لوگوں سے گھبرانا بند کرو، یہ ہمارا خاندان ہے، ہمیں ان لوگوں کے سامنے رہنا ہے۔ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کے باوجود بھی تمہیں ان لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر جینا پڑے گا۔ تم غلط نہیں تھی، چاچی غلط ہے، ان کی سوچ غلط ہے، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ میں تم ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کہہ رہا، بس ان لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر جینے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تمہارا حق ہے جسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ بول کر باہر چلا گیا جبکہ چاہت نے شادی پر نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کبھی پھوپھا کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، پھوپھا نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا اور کرن کتنے گندے الزام لگائے تھے اس لڑکی نے اس پر، کم از کم وہ کرن کی شادی میں تو کبھی بھی نہیں جائے گی۔ ویسے سیف تے دور پھٹے مجھے کرن والی بیاہ کرے تھے۔ خالہ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ نے چاہت کو واپس اس گھر میں کیوں بلایا؟ اچھا ہی نہ تو ہماری جان چھوٹ رہی تھی، کیا ضرورت تھی اسے بلا کر اپنے سر پر بٹھانے کی؟ کرن اس وقت پھوپھا کے کمرے میں بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اپنے 2 بچوں کی قاتل کو اس طرح سے جانے دوں گی؟ کبھی نہیں، یا تو یہ لڑکی ساری زندگی میرے بیٹے کے نام پر بیٹھی رہے گی، اپنے ہاتھوں سے گردن دبا کر جان نکال دوں گی۔ کیا مطلب ہے آپ کا خالہ کہ آپ اسے گھر سے کبھی نہیں جانے دیں گی؟ کرن نے پریشانی سے کہا۔ اس کے باپ نے ساری جائیداد اس کے اور اس کے بھائی کے نام کر دی جو ان کے مرنے کے بعد ان کے بالی وارث یعنی بچوں کی ہوگی۔ اس کے بچے تو ہیں نہیں، شوہر اس کا مر چکا اور اگر یہ مر جائے تو اس کی جائیداد ہماری ہوگی۔ کیا مطلب خالہ، کیا سوچ رہی ہیں؟ میں اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہوں، ان کی وجہ سے میرے دونوں بچے مر گئے، اب صرف سیف ہی ہے میرے پاس اور میں اپنے بیٹے کا مستقبل ضرور سنواروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے چاہت کو جان سے کیوں نہ مارنا پڑے، پھوپھا نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ مطلب آپ چاہت کو مار دیں گی؟ کرن نے اپنے آپ کو کہتے ہوئے سنا۔ ہاں لیکن سب کو یہی لگے گا کہ وہ اپنی غلطی سے مری ہے۔ خالہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ کرن نے ڈرتے ڈرتے پوچھا جبکہ وہ صرف مسکرائی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی چاہت؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ شادی پر ضرور جاؤ گی، آج مہندی ہے، 2 دن کے بعد شادی ہے۔ وہ بھی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا جبکہ چاہت کو صبح کہہ کر گیا تھا کہ وہ تیار ہے، آج سیف کی مہندی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا موسیٰ میں شادی میں نہیں جاؤں گی، میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی، چاہت ویسے صوفے پہ بیٹھی بتانے لگی۔ چاہت اس طرح سے چھپ کر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، جتنا میں نے کہا اتنا کرو، تمہیں شادی پر صرف میرے ساتھ ہر قیمت پر چلنا ہوگا، سمجھی تم؟ موسیٰ کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا، وہ کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں سے اس طرح سے چھپ رہی تھی جیسے کہ بہت بڑا گناہ کیا۔ پلیز میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، آپ پلیز چلے جائیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ کرن مجھ پر مزید کوئی الزام لگائے۔ اب چاہت رونے لگی تو موسیٰ بھی نرم پڑ گیا۔ نہیں یہ نہیں ہے کہ جس بندے نے آپ کے ساتھ برا کیا آپ اس کو ڈر کے بیٹھ جاؤ، لیکن یہ ہے کہ بندے جس کے ساتھ برا ہوا ہوتا ہے نا وہ اگلے بندے کی ویسے شکل دے نال ہی نفرت ہو جاتی، میرے نال تو اداں ہی ہوندا، باقی پتہ نہیں کسی نے ہوندا کہ نہیں ہوندا۔ کرن تمہیں بھلا کیوں کچھ کہے گی؟ ٹھیک ہے تم رونا بند کرو، نہیں جانا چاہتی تو مت چلو، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ اتنا مت رویا کرو، تم روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، موسیٰ نے کہا۔ اچھا مجھے تو لگتا ہے کہ میں آپ کو ہر روپ میں اچھی لگتی ہوں، چاہت مسکرائی تو موسیٰ بھی مسکرا دیا۔
ہاں لیکن روتے ہوئے تمہاری ناک بہنے لگتی ہے۔ موسیٰ نے شرارت سے کہا، چاہت نے ہاتھ اپنی ناک پر رکھا، پھر اسے گھورنے لگی جبکہ موسیٰ مسکراہٹ بھی برقرار تھی۔ سیف کافی دنوں سے گھر واپس نہیں آیا تھا، جبکہ اس واقعے کے بعد کرن بھی اس سے کم ہی بات کرتی تھی۔ آج اس نے بھنڈی گوشت بنانا تھا کیونکہ یہ سیف کا فیورٹ تھا، اور آج بابا نے جانے سے پہلے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے سیف دوپہر میں گھر آ جائے۔ جب سے چاہت پر الزام لگا کر پپو نے گھر میں ہنگامہ کیا تھا، بابا بھی کم ہی سے بات کرتے تھے، ہمیشہ اسے شرمندہ نظر آتے۔ بابا تو آج کل پپو سے بھی کم ہی بات کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کسی کی معصوم بچی پر اس طرح سے گھٹیا الزام نہیں لگانا چاہیے، وہ بس کچھ دن کی مہمان ہے۔ لیکن اس بات پر پپو تو بھڑک اٹھی، لڑائی بڑھ گئی جس کی وجہ سے ان دونوں میں بات چیت بند ہو چکی تھی۔ اس لیے بابا نے پپو کو بتانا بھی ضروری نہ سمجھا کہ سیف آج واپس آئے گا۔ سنو، میں اور خالہ شاپنگ پر جا رہے ہیں، آتے ہوئے وقت لگ جائے گا، کب تک تم لنچ تیار رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ سیف کے خیالوں میں کھوئی رہو۔ کرن آتے جاتے اسے فکرے کسنے سے باز نہیں آتی تھی، اکثر سیف کا نام لے کر اس کے کردار پر داغ لگاتی۔ اسے ان لوگوں کی سوچ پر حیرانگی ہوتی۔ سیف ہمیشہ سے اس کے بھائی کی طرح عزیز تھا، جسے پپو اکثر اس کا یار کہتی، یہ بھی سوچے بنا کہ وہ ان کا اپنا بیٹا ہے۔ وہ دونوں چلی گئی۔ کچھ دیر آگے پیچھے کا کام ختم کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کی نیت سے اپنے کمرے میں گئی، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر میں نیند اس پر حاوی ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ دوبارہ کھلی تو 11 بجنے والے تھے۔ پپو لوگوں کو گئے 2-2.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ یا اللہ، میں اتنی دیر کیسے سو گئی؟ وہ لوگ تو آنے والے ہوں گے، کھانا نہیں بنا ہوگا تو پھر مجھے باتیں سنائیں گے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کچن میں آئی۔ فریج سے گوشت اور بھنڈی نکالی سے کچن میں عجیب سی اسمیل محسوس ہوئی، لیکن وقتی طور پر سمجھ نہیں پائی کہ کس چیز کی اسمیل ہے۔ ایڈی تو کاکی ہے نا کہ پتہ نہیں لگ رہا گیس دی اسمیل ہے کس چیز دی، لیکن نہ ہی اس کے پاس آنے کا وقت تھا۔ اسے جلدی کھانا تیار کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے گوشت کوکر میں ڈال کر چولہے پر رکھا اور گیس چلاتے کچن میں آگ بھڑک اٹھی۔ جس تیزی سے کچن میں آگ لگی تھی، اسی تیزی سے اس کی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ چیخوں کی آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ تبھی سیف دروازے سے آتا ہوا دوڑ کر کچن میں آیا۔ چاہت کی پوری کمر آگ سے جل رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا اور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ پورا کچن جل اٹھا تھا۔ جتنا جلدی ہو سکے چاہت کو کچن سے باہر نکالا۔ اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی۔ اپنی کمر اور دائیں ہاتھ پر جلن ہو رہی تھی۔ وہ کیسے یہاں پہنچی، اسے آگ سے کیسے بچایا گیا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ بس جانتی تھی اتنا کہ جب تک وہ بے ہوش ہو گئی تو اس کے آگے پیچھے صرف آگ تھی۔ کچن میں ایسے آگ کیسے لگی؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو، آپ پر کیس کرائیں گے۔ آپ نے جان بوجھ کر چاہت کے ساتھ اس طرح سے کیا۔ ہم نے آپ کو اپنی بیٹی دی اور آپ ہماری بیٹی کو مارنا چاہتی تھی۔ باہر سے پاپا کی آوازیں آ رہی تھی۔ حادی ہو گئی ویسے، حالوی صرف گلاں ہی کر رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں کرنا چاہتی بھائی، تمہاری بیٹی خود ہی بد کردار ہے۔ چھپ چھپا کے میرے چھوٹے بیٹے سے چکر چلا رکھا ہے اس نے۔ ہم نے کہا ہمارے ساتھ شاپنگ پر چلو، نہ جانے کیا بہانے بنانے لگی۔ اللہ نے اس کی کرتوتوں کی سزا دی ہے۔ اسے کیا دکھ بنتی ہے، سوائے سیف کے گھر پر کوئی بھی نہ تھا۔ پوری ہسپتال میں پپو کی آواز گونج رہی تھی، ہر کوئی اس کے بد کرداری کے قصے سن رہا تھا۔ اسے کتنی تکلیف ہے یہ جاننے میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب بابا، ہماری بیٹی آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہم سے ہوئی کہ ہم نے اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کر دیا۔ ہاں تو لے جاؤ اپنی بیٹی، ہمیں بھی نہیں چاہیے۔ ایک بیٹا تو کھا گئی میرا، اب دوسرے پر بھی اس کی نظر ہے۔ پپو جلی کٹی سناتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ جانے سے پہلے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سیف گڈ بائی کزن کہنے آیا تھا۔ چلو، انہوں نے بھی غیرت آئی کہ تینوں کار لے آئی ہے۔ اسے واپس اپنے گھر آئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ہر بات میں ماما ایک ہی بات نکالتی، موسیٰ نے تمہارا رشتہ مانگا، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب تمہاری شادی ہوئی تب بھی وہ رشتہ لے کر آئے تھے، لیکن اب ہم نے انکار کر دیا۔ لیکن اب ہم انکار کر کے اس رشتے کی بے قدری نہیں کر سکتے۔ تمہارا پاپا کہہ رہے تھے ہم تمہاری پپو پر بھی کیس کریں گے، لیکن اس کے لیے تمہاری گواہی کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ جو بھی ظلم کیا ہم لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ نہیں بابا، ماما کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگ غلطی سے لگی تھی، کسی نے میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پپو نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا مجھے اس کا غم نہیں۔ میں موسیٰ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز اس وقت میرے سامنے بات مت کریں۔ میں اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گی، لیکن ماما نے اس کی بات نہیں مانی۔ وہ ہر بات میں موسیٰ کی شادی کی بات نکال آتی۔ اب تو بابا اور بھائی بھی اس سے موسیٰ کے ساتھ شادی کرنے کا کہہ رہے تھے۔ گھر میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، وہ جب بھی کسی کے ساتھ آ کر بیٹھتی تو یہ کہتے کہ تم موسیٰ سے شادی کر لو۔ وہ اس بات سے اکتانے لگی تھی۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں میں اس گھر میں نہ رہوں؟ اگر ایسی بات ہو تو ٹھیک ہے، میں ہاسٹل میں رہ لوں گی، چلی جاؤں گی میں اس گھر سے۔ بس خدا کے لیے میرے سامنے موسیٰ نامہ بند کر دیں۔ وہ بہت کم بولا کرتی تھی، پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کرتی تھی۔ سب گھر والوں نے اسے اس کی پرانی روٹین کی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن اپنی پرانی زندگی جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ زندہ دل ہنس مکھ سی لڑکی اداس اور پریشان رہنے لگی تھی، اکثر خواب میں آگ جلتے دیکھ کر ڈر جاتی۔ اپنے جسم پر آگ کا داغ دیکھ کر اکثر رونے لگتی۔ اسے لوگوں سے ملنے سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ اکیلے بیٹھتی، زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی۔ اس نے گھر والوں سے بھی ذرا بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اس دوران پتہ چلا کہ رات ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موسیٰ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ امی نے اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس کے بعد موسیٰ سے شادی کرنے کی بات دب کی۔ گھر میں کوئی اسے موسیٰ سے شادی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، لیکن 6 مہینے بعد موسیٰ نے ایک بار پھر سے اس کا رشتہ مانگا، جس کے بعد ماں بابا نے اس کے سامنے شرط رکھی کہ اگر کوئی انہیں زندہ اور خوش دیکھنا چاہتی تو وہ موسیٰ سے شادی کر لے۔ مجبوری کی انتہا یہ تھی کہ وہ موسیٰ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی، لیکن شادی سے پہلے ایک بار موسیٰ سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ مہندی سے گھر واپس آیا تو دیکھا چاہت آرام سے سو رہی تھی۔ سارا دن ڈیوٹی کے بعد وہ مہندی پہ کافی تھکا ہوا تھا۔ سبھی نے چاہت کا پوچھا، جس نے بس اتنا ہی کہا کہ اسے شور شرابہ زیادہ پسند نہیں۔ رشتہ داروں کو تو اس نے سنبھال لیا، لیکن چاچی نے تو جھوٹے منہ بھی چاہت کی بات نہ کی۔
سیف نے بھی اسے چاہت کے بارے میں پوچھا۔ سیف کے بابا نے بھی کہا اسے بھی ساتھ لے آتے۔ وہ بھی ہنس ہنس کر سب سے مل کر یہی کہتا رہا کہ چاہت شادی میں ضرور آئے گی۔ اب گھر آیا تو اسے پرسکون سوتے دیکھا جیسے سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہوگی۔ وہ چینج کر کے اس کے قریب لیٹا۔ اسے دیکھتے دیکھتے روز کی طرح آج بھی اس کی آنکھ لگ گئی، اور آج بھی پچھلی رات کی طرح چاہت نے چیخنے جگا دیا۔ کیا ہوا چاہت، تم ٹھیک تو؟ بیڈ سے نیچے کھڑی تھی، وہ اس کے بالکل قریب آ کر اسے پوچھنے لگا۔ موسیٰ، وہ چھپکلی۔ اس نے چھت کے بیچوں بیچ الٹی لٹکتی چھپکلی کی طرف اشارہ کیا۔ موسیٰ جو پریشانی سے اس کے قریب کھڑا تھا چھت کی طرف دیکھنے لگا، جہاں ایک چھوٹا سا چھپکلی کا بچہ تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا۔ تم آدھی رات کو جا کر چھپکلی کو دیکھ کر چیخیں مار رہی ہو؟ موسیٰ، مجھے چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز آپ اس کو یہاں سے بھگا دیں ورنہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اس نے ڈرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑے رکھا تھا۔ چاہت، تم نے مجھے بہت مایوس کیا، میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں بہادر ہوں؟ بس یہ چھپکلی سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، وہ منمنائی۔ تھوڑا سا ڈر؟ وہ کھل کر ہنسا، جبکہ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ وہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ چھپکلی کو بھگانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن چھپکلی بھی بہت ڈھیر تھی، جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب کہ چاہت کا کہنا تھا جب تک چھپکلی اس کمرے سے نہ چلی جائے وہ اس کمرے میں قدم نہیں رکھے گی۔ اس وقت وہ دونوں ٹانگیں اوپر کے صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ سارے دن کا تھکا رہا انسپکٹر موسیٰ حیدر اپنی پیاری سی بیوی کی نیند کے لیے چھپکلی کو بھگا رہا تھا۔ پھر آخر کار وہ چھپکلی بھاگی گئی۔ موسیٰ نے سکون کا سانس لیا اور باہر آیا، جہاں چاہت آدھی صوفے سے نیچے لٹ کے مزے سے سو رہی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا اور آگے بڑھ کر چاہت کے نرم و نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے میں لے آیا، اس پہ بیڈ پر لٹا کر اپنی طرف آیا، اور اگلے لمحے چاہت نے اس کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ وہ یقیناً نیند میں تھی، ورنہ اس طرح کا احسان اور وہ بھی جاگتے ہوئے ناممکن تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ چاہت نے اسے ملنے کے لیے بلایا تو وہ خوش ہو گیا۔ چاہت سے شادی صرف اس کی نہیں بلکہ اس کی ماں کی خواہش تھی، کیف کی خواہش تھی۔ جس دن اس کی ماں مری وہ بہت ٹوٹ گیا تھا۔ آخری بار اس کی ماں نے بس اتنا کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم چاہت سے شادی ضرور کرنا، اس کی زندگی میں خوشیاں واپس ضرور لانا، تمہیں اسے پہلے والی چاہت بناؤ، اسے وہی بہادر لڑکی بناؤ جو ہمیشہ سے تھی۔ اور اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا وہ چاہت کو اس کی پرانی زندگی لوٹا دے گا۔ چاہت نے اسے ایک ہوٹل میں بلایا تھا۔ موسیٰ وقت سے پہلے پہنچا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد چاہت بھی اسی کے ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ کیا کھاؤ گی تم؟ کیا منگواؤں؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ موسیٰ بھائی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں انکار کر چکی لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے، اس لیے میں چاہتی ہوں آپ خود ہی شادی سے انکار کر دیں۔ میرے گھر والوں نے میرے سامنے شرط رکھی کہ اگر میں آپ سے شادی نہیں کروں گی تو مجھ سے سارے تعلقات ختم کر لیں گے، پلیز آپ خود سے اس رشتے سے انکار کر دیں۔ موسیٰ کو امید نہ تھی کہ وہ اس سوال کا یہ جواب دے گی۔ چاہت، میں رشتے سے انکار نہیں کروں گا کیونکہ یہ کیف کی آخری خواہش ہے اور میں اس کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں، تم یہ شادی کرنا چاہو یا نہ، موسیٰ نے بغیر برا منائے جواب دیا۔ لیکن میری زندگی میں اب کچھ نہیں بچا، مجھے نہیں لگتا کہ میں ایک نارمل زندگی گزار پاؤں گی، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی فیلنگز نہیں جاگتی، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کے ساتھ ایک نارمل بیوی کی طرح نہیں رہ سکتی، میرے احساس مر چکے، میرے اندر اب کچھ نہیں بچا، مجھ سے شادی کر کے سوائے پچھتاوے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کچھ نہیں ملے گا، پلیز آپ خود اس رشتے سے انکار کر دیں، کیونکہ آپ صرف میرے وجود سے شادی کریں گے، میں آپ کو کبھی پیار نہیں کر پاؤں گی۔ یہ سچ ہے کہ میں نے کبھی کیف سے محبت نہیں کی، کیف اور میرا رشتہ محبت سے زیادہ دوستی کا تھا، میں نے کبھی اس کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں کسی سے محبت نہیں کر پاؤں گی، میں کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی، آئی ایم سوری، لیکن مجھ سے شادی کر کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اٹھ کر جا چکی تھی جبکہ موسیٰ کتنی دیر اسی ٹیبل پر بیٹھا رہا۔ بہت سارا وقت گزر چکا تھا، کیف کی پہلی برسی گزر گئی، موسیٰ اس دوران کہاں تھا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اچانک ایک دن موسیٰ واپس آیا اور ایک بار پھر سے وہی بات شروع ہو گئی، اور اس بار چاہت کو بتائے بغیر ہی سب کچھ طے ہو گیا۔ اسے بتایا گیا تو بس اتنا کہ ایک ہفتے کے بعد موسیٰ کے ساتھ اس کا نکاح، اس نے انکار کیا، جس کے بعد گھر میں سب نے اسے بات کرنا چھوڑ دیا۔ ایک دن اچانک بابا کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن بابا نے اسے ملنے سے انکار کر دیا، اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ اپنے بابا کی نافرمان ہو چکی تھی۔ ماما نے اسے کہا کہ کیوں اس عمر میں ان کو تکلیف دے رہی ہو، تم اپنے والدین کی ایک بات نہیں مان سکتی؟ پھر ماما نے اس کے سامنے ہاتھ پیر جوڑے، وہ بھی کتنا برداشت کرتی، آخر اپنے ماں باپ کے سامنے ہمت ہار گئی، کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ آخر ایک ہفتے کے بعد موسیٰ کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ موسیٰ کے ساتھ اس کے گھر آ گئی، وہ سب سے ناراض تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ رخصتی کے وقت بھی وہ کسی سے نہ ملی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ موسیٰ اس سے محبت کرتا تھا، بے انتہا محبت، اور اس بات کا اندازہ اس نے موسیٰ کے ساتھ رہتے ہوئے 4 مہینوں میں لگایا تھا۔ اس نے غلط کہا تھا کہ اس کے دل میں کسی کے لیے احساس پیدا نہیں ہو سکتے، وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتی، وہ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتی۔ موسیٰ نے اسے نارمل زندگی دی تھی، اس کے دل کی دنیا بدل دی تھی۔ موسیٰ سے محبت کرتی تھی یا نہیں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن اب وہ موسیٰ کے ساتھ ایک نارمل زندگی جینا چاہتی تھی۔ اس نے یہی سوچ کر موسیٰ سے معافی مانگ لی کہ پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آج صبح جانے سے پہلے موسیٰ نے اس سے کہا کہ تمہیں سیف کی شادی میں میرے ساتھ ہر قیمت پر چلنا ہوگا، اور اس معاملے میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، اس لیے جب میں آؤں تب تم مجھے تیار ملو، اگر نہ ملی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ مجبور ہو چکی تھی، اسے کسی بھی حالت میں موسیٰ سے معافی مانگنی تھی۔ وہ جب آیا تو وہ تیار تھی، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ موسیٰ نے بے اختیار اپنا دل تھاما، فی الحال اپنی بے چین نظروں کو آگے پیچھے گھمایا۔ شکر ہے تھوڑی عقل آئی میڈم کو، خوش رہا کرو، اس کا گال تھپ تھپا کر وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی تیری سے تیار ہو کر باہر نکلا۔ موسیٰ کا سارا خاندان ہی موسیٰ کو اس خاندان کا سب سے حسین ترین مرد کہتا تھا، اور یہ بات غلط بھی نہیں تھی، وہ بہت خوبصورت مرد تھا۔ موسیٰ، آپ سارا وقت میرے ساتھ رہیں گے نا، وہاں مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے چاہت نے پوچھا۔ میں تمہیں بالکل اکیلا نہیں چھوڑوں گا، سارا وقت تمہارے ساتھ رہوں گا، موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔
यहाँ आकर चाहत को पहला झटका लगा जब वो सैफ से मिलने स्टेज पर गई। सैफ इसे देखकर बहुत खुश हुआ और इसे अपनी बीवी से मिलाने लगा। लेकिन ये क्या, वो लड़की किरण नहीं बल्कि कोई और थी। इसने हैरानगी से सैफ की तरफ देखा और फिर मूसा की तरफ देखने लगा। मूसा मुस्कुराते हुए बाकी मेहमानों से मिलने के बहाने नीचे गया। मूसा, इसकी शादी तो किरण के साथ होने वाली थी, ये लड़की कौन है? इसने हैरानगी से पूछा। सैफ साहब का कहना है कि वो एक मतलबी, खुदगर्ज, चालाक और शातिर लड़की से शादी कभी नहीं करेगा, चाहे वो कितनी खूबसूरत क्यों ना हो। मूसा ने मुंह बनाकर इसकी एक एक बात दोहराई, जबकि वो मुंह खोले सुन रही थी कि एक वक्त जब सैफ इसकी खूबसूरती का दीवाना था। लेकिन शादी के लिए इसने जिस लड़की का इंतखाब किया बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना थी, लेकिन काफ़ी खूबसूरत, मासूम थी। तुम्हें पता है, जिस दिन से तुमने घर छोड़ा सैफ ने अपनी माँ से बात नहीं की। सैफ के बाबा इस उम्र में इसकी माँ को छोड़ के इसे धक्के खाने पर मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ना छोड़ा। इन्होंने जानबूझकर तुम्हें आग लगाई थी। किरण के बाद में सब राज खोल दिए। वो देख रही हो, वो जो औरत साड़ी में सबसे हंस कर मिल रही है, जानती हो कितना रोती होगी वो अकेले में? इसने सामने से आती पप्पो की तरफ इशारा किया। ये औरत आज भी दिखावा करती है चाहत, वो सिर्फ दुनिया के सामने खुश है। ना इसका बेटा इससे बात करता है, ना इसका शौहर, वो किसी फालतू चीज़ की तरह इनके घर में रहती है। बहुत चंगा है, ददी औरत ही डिजर्व कर दी, हास दी औरत। लेकिन अभी तक इसकी फितरत नहीं बदली, वो आज भी इतनी मतलबी है जितनी कि कल थी। पुप्पो आकर इनके पास रुकी। चाहत ने मजबूती से मूसा का हाथ थामा। थोड़ा दूर हो इससे, मूसा मनहूस है, जिसकी ज़िंदगी में आती है इसे खा जाती है। पुप्पो ने चबा चबा कर मुस्कुराते हुए कहा। नहीं चाची, चाहत मेरी बीवी है, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है। वो ना कल मनहूस थी और ना ही आज मनहूस है। मनहूस कुछ नहीं होता, बस हम खुद से फ़र्ज़ कर लेते, जैसे आपने खुद से फ़र्ज़ कर लिया। आपकी अपनी गलती की वजह से आपकी बेटी पैदा होती से पहले मर गई, लेकिन आपने फ़र्ज़ कर लिया वो चाहत की वजह से मर गई। कैफ अपने वतन से वफा निभाते हुए मर गया, लेकिन आपने फ़र्ज़ कर लिया कि चाहत से शादी की वजह से मर गया। आपका बेटा आपकी गलती की वजह से आपसे बात नहीं करता, लेकिन आपने फ़र्ज़ कर लिया ये भी चाहत की वजह से हुआ। आप खुद अपने शौहर को वफा और मोहब्बत नहीं दे पाई, लेकिन आपने फ़र्ज़ कर लिया चाहत की वजह से वो आपसे दूर है। लेकिन मैं भी पत्थर से सर पर टकराऊँ, आपने कौन सी बातें समझ लेनी है? चलो चाहत, आओ तुम्हें ऐसे लोगों के बीच लेकर चलूँ जिनके अंदर एहसास जिंदा है। वरना मतलब ये पत्थर लोगों के बीच में रहते हुए तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ मेरी बीवी की तकलीफ़ की वजह बने। इसने चाहत के गिर्द बाजू का घेरा बनाते हुए इसे वहाँ से हटाया, जबकि दोनों मौजूद पत्थर बनी मूसा की बातें सुन रही थी। चलो, शायद मूसा ने गला ना किसी ने गैरत आई है। वापसी पर चाहत एक ही बात सोचती रही कि आज मूसा ने किस तरह से इसकी इज्जत रखी पप्पो के सामने। लेकिन किरण के बारे में सुनकर इसे दुख हुआ। किरण की शादी गरीब खानदान में हुई, इसका गुजारा भी मुश्किल था। इद्दा दी औरतां ना रही खुशियों अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी किरण को वहीं पर रहना पड़ रहा था, क्योंकि इसके माँ बाप ने कहा था कि अगर इसने रिश्ता निभाने में कोई भी गलती की तो इसे माँ बाप का सहारा नहीं मिलेगा। लेकिन पप्पो वो तो आज भी वैसी थी। सैफ और बाबा दोनों इनसे बात नहीं करते थे, और मूसा ने आज पप्पो के सामने इसकी इज्जत रखी। पप्पो को बताया कि वो मनहूस नहीं बल्कि प्यार करने के काबिल है। मूसा इसे मोहब्बत करता है, वो इसकी बीवी है। और इस बात के बाद चाहत पूरी सारी महफिल में सर उठा कर घूम रही थी। मूसा ने एक सेकंड के लिए भी इसका हाथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि गाड़ी में बैठने से पहले भी इसने मूसा का हाथ थामे रखा। मुस्कुराहट इसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी। इसने बेख्तियार गाड़ी चलाते मूसा के कंधे पर अपना सर रखा, और आज की रात वो सब कीड़े शिकवे दूर करने का इरादा रखती थी। वो इसका हमसफ़र था, इसका साथी जो हर मैदान में इसके साथ खड़ा होगा। कभी इसे अकेले नहीं लड़ने देगा, वो खुद इसके लिए लड़ेगा। मूसा के लिए एक हाथ से गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन वो चाहत को अपने कंधे से हटाना नहीं चाहता था। आखिरकार पेशकदमी पहली बार हुई थी, ख्वाब में नहीं बल्कि हकीकत में। वो घर आई तो सीधे अपने कमरे में चली गई, जबकि मूसा भी गाड़ी पार्क करने लगा। वो दाएं से बाएं चक्कर लगाती यही सोच रही थी कि आखिर किस तरह वो मूसा से माफ़ी मांगेगी। बहुत देर बाद इसके पैर दर्द करने लगे, लेकिन मसला मूसा कमरे में ना आया। इसने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो मूसा टीवी देख रहा था। हद ही होगी, न जाने कितनी देर से इंतजार करूँ, ये है जो इधर आने का नाम ही नहीं ले रहे। चलो मैं बाहर चली जाती हूँ। और बाहर जाकर क्या कहूँ? मैं आपसे माफ़ी मांगनी है? कितना अजीब लगेगा। कुछ और सोचती हूँ, अगर मूसा होते तो मैं कैसी माफ़ी मांगते? वो तो किसी रोमांटिक अंदाज में माफ़ी मांगते। कभी कभी इनको देख कर लगता है ज़रूर नावल पढ़ते होंगे, वरना इतना रोमांटिक और मीठा मीठा कैसे बोल सकते हैं। खैर जो भी है, मुझे इनसे माफ़ी मांगनी होगी। आज से सब कुछ ठीक हो जाएगा। या अल्लाह मदद कर दे। मैं किस तरह से मूसा से बोलूँ कि मैं इनसे शर्मिंदा और सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ कि मुझे मूसा माफ़ कर देंगे? हाँ, वो कभी मुझसे नाराज़ नहीं होते। हाय दुनिया के बेस्ट हस्बैंड। इसने दिल ही दिल में मूसा की बलाई ले डाली। आप हमेशा ऐसे ही रहिएगा। 2 घंटे तक वो कागज़ पर कुछ ना कुछ लिखती रही, किस तरह से अल्फाज ठीक रहेंगे मूसा से माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन इस वक्त इसके पास कोई अल्फाज नहीं थे। अब इसे रोना आने लगा, जबकि लोगों को बातें सुनाने पर आती तो कितनी निकलती थी रात। जब पहली बार किसी से माफ़ी मांगने जा रही तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे, और ये मूसा जो आज कमरे में नहीं आ रहा था। बर्दाश्त की इंतहा थी, जब ख़त्म हो चुकी थी, उठकर बाहर आए। पिछले 2 घंटे से अंदर आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आपसे ये नहीं हुआ कि अंदर आई? यहाँ टीवी पे बैठे हैं। वो इसके सर पर सवार थी। तुमने मुझे कब कहा कि तुम अंदर मेरा इंतज़ार कर रही हो? मैं तो रात को रोज़ ही टीवी देखता हूँ, तुम्हें पता भी है। आओ बैठो, इतनी अच्छी फिल्म चल रही है, तुम भी देखो। नहीं, मुझे नहीं देखनी, आप अंदर चले, मुझे आपसे बात करनी है। हाय, बात करने के लिए अंदर जाने की क्या ज़रूरत है? चाहत ने सोचा। नहीं, बल्कि आप यहीं पर बैठे, यहीं पर बात करती हूँ। मूसा उठने लगा तो वो कहने लगी। मूसा ने कंधे झुका कर बैठ गया। वो मूसा, दरअसल मुझे आपसे मैं आपको कहना चाहती हूँ कि समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे। मूसा, मैं आपके साथ एक नई ज़िंदगी, मेरा मतलब हम दोनों की नई ज़िंदगी, मतलब मैं और आप एक साथ। मैं मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें? तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हो, है ना? तुम यही कहना चाहती हो ना? इसकी आंखों में आंखें डाले पूछने लगा। वो नज़रें झुका के, सच था मूसा इसके बारे में सब कुछ जानता था। वो कब क्या कहना चाहती, कब क्या करना चाहती, सब कुछ पता था।
اس نے صرف ہاں میں گردن لائی اور نظر زمین پر گاڑ لی۔ معافی تو تمہیں ضرور ضرور ملے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں سزا ملے گی۔ اگر تم نے مجھے اتنا تنگ کیا، اتنا حق تو بنتا میرا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ میں نے کہا تنگ کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہتی آپ کو، چاہت جلدی سے بولی۔ اور جو پچھلے 4 مہینے سے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، اس کا کیا؟ 4 مہینے سے جو مجھے تڑپا رہی ہو، اس کا کیا؟ دن رات میرے ساتھ ہو کر بھی مجھ سے دور ہو، اس کا کیا؟ ایک ایک بات کا حساب ہوگا جانے من۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا۔ تو تم تیار ہو حساب دینے کے لیے؟ وہ اس پر جھکتے ہوئے پوچھنے لگا تو چاہت کے گال سرخ ہو گئے۔ موسیٰ مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ اس کا ارادہ بھانپ کر وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ نیند تو تمہاری اب میں پوری کروں گا، وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے وہ دور جاتی موسیٰ اس تک پہنچ کر کھینچ کر خود سے نزدیک کر لیا۔ بہت کر لی تم نے اپنی نیندیں پوری، اب ذرا میری 4 مہینوں کی نیندوں کا حساب دے دو۔ آج وہ مکمل اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر اسے اپنے باہوں میں اٹھایا۔ موسیٰ بات تو سنیے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ نہیں، میں مزید تمہاری باتیں سن کر اپنے بچوں کو دنیا میں لانے کے لیے ویٹ نہیں کرا سکتا۔ وہ کب سے لائن میں لگے کہہ رہے بابا ہمیں دنیا میں لائیں۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا، جبکہ چاہت شرم سے پانی پانی ہوتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ 5 سال بعد۔ حنان تم میری بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ کتنی بار سمجھا چکی تمہیں، اتنی سردی میں اس طرح سے ننگے پیر نہیں گھومتے بیٹا، سردی لگ جائے گی۔ اور تم سویٹر تک نہیں پہنتی۔ وہ اس کے پیچھے سویٹر لے بھاگ رہی تھی۔ مما پلیز مجھے نہیں یہ کمبل پہننا، وہ جیکٹ کو خود سے دور کرتا ہوا بولا۔ بیٹا پلیز پہلے سردی لگ جائے گی، اچھا یہ جوتے تو پہنو۔ وہ جوتے اس کے قریب رکھتے ہوئے بولی۔ نہ جانے وہ ضد کے معاملے میں کس پر کیا تھا، نہ تو چاہت کی اتنی ضدی تھی، نہ ہی موسیٰ۔ چاہت اس کی بے وجہ کی ضد سے بہت پریشان رہتی، لیکن موسیٰ ان سب چیزوں کو بہت انجوائے کرتا ہے۔ اسے تو اپنا بیٹا حنان کسی شہزادے سے کم نہ لگتا۔ وہ اس کی ہر ضد پوری کرتا ہے، اس کی پسند کی چیز اس کے کہنے سے پہلے لا کر رکھ دیتا۔ کیونکہ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ اور ضدی ہوتا جا رہا تھا۔ موسیٰ آپ اسے بگاڑ ہے، میری کوئی بات نہیں سنتا ہے۔ چاہت روز اس کی شکایتوں کا پٹارہ کھولتی، لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ حنان سکول سے واپس اور پیر زور سے صوفے پر پٹک کر وہیں پہ بیٹھ گیا، جبکہ موسیٰ جو اس کے سکول سے ابھی لے کر آیا تھا اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ماما میرے کلاس فیلو احد کی بہن بالکل ڈول جیسی ہے، آج اس کی ماما اسے لے کر آئی تھی، میں نے مانگا تو وہ کہتا ہے اپنی بہن لاؤ۔ میں نے اس کی ڈول کو اٹھانا چاہا تو اس نے نہیں اٹھانے دی، مجھے میری ڈول چاہیے۔ موسیٰ چاہت جو غور سے اس کی بات سن رہے تھے، اس کا مطلب سمجھ کر دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے، پھر موسیٰ کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ آئی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں تو خود ایک ڈول چاہتا ہوں۔ موسیٰ نے شرارت سے چاہت کی طرف دیکھا، جو منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی، بولی بیٹے کے سامنے تو لحاظ کر جائیں۔ موسیٰ کی محبت کا اثر تھا، نہ صرف چاہت نے اپنی پڑھائی ختم کی بلکہ اب وہ اپنی پینٹنگ پر بھی دھیان دینے لگی، اور اس پر ایک نئی فرمائش۔ چاہت نفی میں گردن لاتی کچن میں جانے لگی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا پھپھو کی بری حالت میں کھڑی تھی۔ پھپھو یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ آپ تو ٹھیک تو ہیں؟ اس نے جلدی سے ان کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں چاہت، وہ ایک بہت بری، بہت خود غرض اور غلط عورت ہوں۔ میں تمہیں منحوس کہتی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں خود منحوس تھی۔ میں کبھی تمہیں سمجھ نہیں پائی۔ میں نے اپنا شوہر کھویا، اپنی بیٹی کھوئی، پھر اپنا بیٹا کھویا، اور آج میں نے سیف کو بھی کھو دیا ہمیشہ کے لیے۔ وہ اپنی دونوں بیٹیاں اور بیوی کو لے کر ہمیشہ کے لیے سعودیہ چلا گیا۔ ان کے شوہر 3 سال پہلے انتقال کر چکے تھے، لیکن سیف اس سے بات کرے یا نہ کرے لیکن ساتھ تو رہتا تھا۔ آج انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہمیشہ کے لیے اپنی فیملی کو لے کر۔ جانے سے پہلے وہ اتنا کہہ کے کہ وہ انہیں پیسے بھیجتا رہے گا اور فون پر رابطہ بھی رکھے گا۔ وہ سب کچھ جان چکا تھا، کرن نے سارے راز کھول دی۔ چاہت کو مارنے کی کوشش کی گئی، دولت کے لیے یہی وجہ تھی کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی ماں نہیں تھی، وہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ چلا تو گیا تھا۔ آپ میرے پاس رہیں پھپھو، ہاں یہاں آپ ہمیشہ کو بیٹی کو اپنے پاس رکھوں گی۔ آپ کیوں اکیلے رہیں گی؟ بیٹا چھوڑ گیا تو کیا ہوا، بیٹی تو ہے آپ کے ساتھ، وہ انہیں حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ روتی ہوئی اس کے پیروں میں گر گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا چاہت، تمہاری جان لینے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی تم میرے ساتھ، میں تمہارا احسان نہیں بھولوں گی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ بہت چنگی ہے چاہت بی بی، ماں بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتی، اور نہ کہ بیٹیاں ماں پر احسان کرتی۔ خبردار جو آپ نے آئندہ ایسی بات کی اور آنسو بہائے۔ اچھی وہ ہوتا نا بیچاری۔ پھپھو چاہت سے بہت شرمندہ تھی، لیکن جس طرح چاہت نے انہیں معاف کر کے اپنے گلے سے لگا اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی، یہ بات ان کے دل میں مزید اس کے لیے اور موسیٰ کے لیے عزت بڑھا گئی۔ انہیں اپنے بیٹے سے بھی کوئی گلہ نہیں تھا، وہ ہزاروں غلطیاں کر چکی تھی۔ اس کے بعد سیف کا ان کو معاف کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ صرف سیف کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ 3 سال پہلے سیف کو 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی تھی۔ سیف ان سے بہت کم بات کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کبھی برا نہیں کہا تھا کہ وہ ایک بار نہیں کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ چلیں، ایک بار ان سے کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ چلیں، لیکن وہ نہ مانی، اب ہمیشہ کے لیے چاہت کے پاس آ گئی تھی۔ چاہت سر پہ چڑھ کے بیٹھی رہے۔ وقت گزرنے لگا، سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ پھپھو بھی ان کے ساتھ رہتی، حنان تو زیادہ تر انہی کی گود میں رہتا۔ اب اس کی خواہشات کو پورے کرنے والا ایک اور انسان گھر میں آ گیا تھا، وہ ان سے بھی خوب نخرے اٹھاتا، اور پھر حنان کی ڈول والی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ موسیٰ کو دیکھ کر فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ حنان کو زیادہ چاہتا یا حنین کو، لیکن ان کی فیملی مکمل ہو چکی تھی۔ پر وہ پانچوں اپنی فیملی میں بہت خوش تھے۔ اللہ نے ان کے دل پگھلا دیے تھے، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی تھی۔ موسیٰ نے چاہت کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا، تو چاہت نے بھی موسیٰ کی زندگی میں آ کر اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ انسان کی خود ساختہ سوچ اسے لے ڈوبتی ہے۔
चाहत मनहूस है, इसकी खुद साख्ता सोच ने इसको ले डूबा, जिसके बाद इसने अपना दिल पत्थर कर दिया, लेकिन पानी का एक कतरा भी पत्थर में सुराख कर देता। यहाँ तो मूसा की बेपनाह मोहब्बत देती तो चाहत का दिल कैसे ना पिघलता। ख़त्म शोध जी। तो गाइस, कैसा लगा आपको रीच का ये नावल? अपनी राय का ज़रूर साथ कीजिएगा। मैं कहूँ तो अच्छा था। वैसे अब तो काफ़ी टाइम हो गया उसने शॉर्ट नावल लिखने छोड़ दी, लेकिन अभी उसका प्लान है लिखेगी शॉर्ट नावल भी। तो मैं कहूँ तो अच्छा था। चलो, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, माफ़ कर दिता फुप्पो नू। सही सी, अच्छा नावल था। आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मूसा बेचारे ने बड़ा सफ़र किया, लेकिन मूसा नू सबर दा फल मिल गया। कैफ बेचारा गया है वहीं, लेकिन बस जिसके नसीब में जो चीज़ लिखी हुई हो। तो बाकी मुझे वैसे लगा था कैफ को कमीनगी करेगा कि मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ ये वो, तो वो कैफ को कमीनगी करेगा, लेकिन कैफ तो ज़रूरत तो ज़्यादा ही अच्छा निकला है। तो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं, वीडियो का एंड करेंगे। आयशा, नाइस नावल एंड दिल भेजे हैं, थैंक यू आयशा। अल्ताफ़ अहमद, अच्छा है नावल नहीं बल्कि बहुत अच्छा है, मूड फ्रेश करने वाला टाइप, थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। इल्मा नूर, दस्तेदारम इसका सीज़न 2 है? नो डियर, दस्तेदारम किसी का भी सीज़न 2 नहीं है, दस्तेदारम एक अलग नावल है। हमाद शाह, नावल अच्छा है, मीसम का करैक्टर अभी तक अच्छा है, आगे जाके देखें कैसा हो, शायद जो बाप के अक्ल ठिकाने लगाएगा, बेबाप बेवकूफ़ है। थैंक यू वेरी मच हमाद शाह। मीसम आगे जाके भी चंगा ही रहेगा। नगीना राशिद, ज़बरदस्त नावल, लेकिन मेरा ख्याल मीसम दी लम्मियां लम्मियां जुल्फां सी ना, वो मैंने नहीं पसंद सी। खतीजा एम, वकार फंदी का सारा गंद खुल गया था, गंदा खून जौदत में चला गया शायद। अच्छा, वकार फंदी का सारा गंदा खून जौदत में चला गया शायद, दिलावर ने तो कोई इंतकाम लिया ही नहीं कंपेयर टू व्हाट वकार डिड टू हिज फैमिली। सही बात है, उन्हें बहुत बुरा किया सी उतना। थैंक यू खतीजा। हमाद शाह, नाइस नावल, तैमूर बेचारा सस्ता आशिक, स्मारा अच्छाई की देवी। सही कह रहे हो, स्मारा तो बहुत ही अच्छाई की देवी सी। थैंक यू हमाद शाह। अल्ताफ़ अहमद, अच्छा लग रहा है, मुझे शामिर से ज़्यादा शहरोज़ पसंद है, इन भाई बहन का बहुत ही बॉन्ड बहुत ही प्यारा है। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। खतीजा एम, समझ नहीं आ रहा बंदा अफसोस करे या हंसे, इतनी बेगैरत है जौदत के बस हद ही है। सारा ख़ानदान ऊपर नीचे हो गया इसकी बगैरती, पहली एपिसोड से लेकर अभी तक सेम अल्लाह आंती। आइए ओदी बगैरती एंड तक ही चलनी है, एंड ते जाके सास होना बस उन जौदत नू। एमिर, अच्छा नावल है, अल्लाह पाक आपके भाई को मुकम्मल सेहत शिफा दे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच एमिर। मोहम्मद अवैस, वेरी नाइस, थैंक यू मोहम्मद अवैस। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। निम्रा खान, वेरी नाइस नावल, थैंक यू निम्रा खान। फरजाना चौधरी, रेडी ठा ठा लग रही है। और नवी हैंड फ्री के कमाल भी तो होने हैं ना, पाकिस्तान से मंगवाई है मैंने हैंड फ्री अपनी। आदिल आदिल, लॉन्ग नावल, अच्छा जी। शैमो, लॉन्ग नावल, ओके। लॉन्ग नावल की मैंने भी वो कमेंट्स भी देखे थे, कमेंट्स के भी, और क्या वो कह रही हूँ, वो वाला पोर्टल जो मैंने लगाया था यार, क्या था, पोल जो क्रिएट किया था, उसमें भी लॉन्ग नावल की डिमांड आ रही है। ठीक है, मैंने अगले महीने में आप लोगों के लिए 2 से 3 लॉन्ग नावल रख ली हैं, तो बाकी अब देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा जाता है। अभी तो आप लोग लॉन्ग करते हैं, लेकिन जब मैं लॉन्ग शुरू करनी है और तो बात जानते हो। अल्ताफ़ अहमद, अच्छा नावल है, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा शामिर चबल मारेगा, बट ठीक ठाक ही है। आप बहुत ही स्वीट हो, आपके कमेंट से लगता है। मैं थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा सड़ियल हूँ। थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। शामिर ने वैसे कोई चवल नहीं मारी, ਉਹ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਕਦੀਸ ਤੋਕੀਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੂਰ ਵੌਇਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤਕਦੀਸ ਤੋਕੀਰ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਟੋਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤਕਦੀਸ ਤੋਕੀਰ। अल्ताफ़ अहमद, एक्स्ट्रा लॉन्ग नावल, ओए होए नहीं एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा लॉन्ग तो ना मेरी अपनी बड़ी जान जाती है, तो एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं, लेकिन लॉन्ग के लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 लॉन्ग प्लान कर लिए हैं फेब में। हमाद शाह, अगर लॉन्ग नावल स्टार्ट करी तो बहुत ज़्यादा एपिसोड वाला ना हो, अदरवाइज़ शॉर्ट। हाँ जी, इससे ही होगा। थैंक यू हमाद शाह। नूर, अरीज शाह नावल प्लीज़ देख लें, आज दे दिया मैंने अरीज शाह का नावल। सुंदस नायाब, आप बहुत प्यारा बोलती हैं, थैंक यू वेरी मच सुंदस।
سندس نے آپ نے دل بھی بھیجے ہیں، تھینک یو سندس. سائم بھائی وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بہت زبردست ناول آپ کی وائس میں، اور بھی زبردست. تھینک یو ویری مچ سائم وحید. محمد عبیس بس اینڈ پہ کچھ خاص پسند نہیں آیا. تیرے لیے میرا دل، اچھا کوئی نہیں، ہوتا چلتا دنیا. محمد عبیس اچھا ناول تھا، تھینک یو ویری مچ محمد عبیس. ختیجہ ایم، غلطی زری کی نہیں ہے یار، بطول آنٹی کو اس کو ہنٹ دیتی تھی، اسپیشلی وہ سین تم نے اس کو 10 بار کال کی، کیا ہوا؟ تم سکون میں نہیں ہو تو وہ بھی نہیں ہے. مطلب یہ سب کیا بکواس تھی؟ خود ہی اس کو امید دی اتنے سال، اور اب یہ ڈرامہ کے ذریعے خود ہی عشق میں پڑ گئی. بس ادھا ہی ہیں، وہ نے امیداں دتیاں، زری دے دل تے لے لیتیاں، تے بعد چ پھر زری بیچاری اتنا پیڑی ہوئی. سب سے برا اس ناول میں زری کے ساتھ ہی ہوا تھا، باقی تو سارے سیٹ ہو گئے. تھینک یو ویری مچ ختیجہ. انیس بانو، بہت ہی عمدہ ناول ہے، بہت شکریہ آپ کا اتنا اچھا ناول پڑھنے کے لیے، جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ انیس بانو. ختیجہ ایم، زری کے کوما جانے کا بہت دکھ ہوا، ویسے حد نہیں ہوگی؟ آہو حد نالوں بات ہو گئی. سارے زری کی محبت کے دعوے تھے کسی اور کے ہو گئے، اور عازت صاحب کو لیزے کو یاد نہیں آ رہی. تو وہی تھے، میرا بھی تو یہی پوائنٹ آف ویو آ کہ پہلے زری دا او بھی سارا ٹرائی اینگل تھا، او اونوں تے اونوں تے اونوں تے اینڈ تے زری کلی رہ گئی. کیوں کہندا کہ میری دوست میں ساری زندگی کس طرح لیندے، میری دوست نو پسند کردی سی، میرا دوست نو پسند کردا سی، یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈالی ہوئی تھی اس میں. نمرا خان، ویری نائس ناول، ہیپی اینڈنگ. تھینک یو ویری مچ نمرا. امرین کاشف، زبردست ناول، تھینک یو امرین. ابو بکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال. حماد شاہ، زبردست رائٹر نے سارے کپل کے ساتھ انصاف کیا. برف کے آنسو میں اچھا ناول ہے، تھینک یو حماد شاہ. ہینا شرازی، ویری گڈ ناول، تھینک یو ہینا شرازی. لیوش سیلون، بہت ہی اچھا تھا، مزہ آ گیا، تھینک یو ویری مچ لیوش سیلون. حماد شاہ، ویری نائس ایپیسوڈ اینڈ ناول، لیکن بہت سارے کریکٹرز ہیں، لیکن آپ نے ابھی اینڈ پہ خود ہی کہا کہ سب کے ساتھ انصاف ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ حماد شاہ. ربیہ خان، تھینک یو میرے کمنٹ ریڈ کرنے کے لیے. ویلکم ڈیئر، میں سب کے کمنٹ ریڈ کرتی ہوں، میں کوئی بھی کسی کا بھی کمنٹ نہیں چھوڑتی نہیں ہوں. ربیہ خان، مست ناول، تھینک یو ربیہ خان. توربینہ توفیق، آسم ناول، آئی لائک اٹ، تھینک یو توربینہ. اقرا شبیر خان، آپ نے پہلے پیر کامل اور آب حیات ناول اپلوڈ کیا تھا، اب نہیں مل رہا وہ مجھے اکاؤنٹ میں. دیکھتی ہوں یار، میں اس کے لیے کچھ سوچتی ہوں، دوبارہ کچھ ہو جائے کہ پہلے والے تو ہو گئے میں ڈیلیٹ. تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف یو. اب ایسا ہے کہ کمنٹ سیشن مک گیا، مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں